کا آغاز ہو۔ مولانا حیدر رضوی صاحب مدیر کاروان الرحمان ٹورز گزارش ہے کہ تشریف لے آئیں۔ ناظرین محترم کے ساتھ سامعین تشریف لا چکے ہیں، تاکہ مزید تاخیر نہ ہو۔ عالی جناب مولانا عطا حیدر صاحب سے گزارش ہے کہ جشن کے ناظرین اور قاری محترم کو ڈائس کے پاس لانے کی زحمت گوارا کریں، تاکہ باقاعدہ طور پر جشن کا آغاز ہو سکے۔ گولڈ میڈل کے ساتھ آج اس جشن میں سب سامعین شریک ہو رہے ہیں، علماء کرام شریک ہو رہے ہیں، اور 14واں دور ہے تو بھئی یہ گولڈ میڈل کے حقدار ہم لوگ ہو ہی رہے ہیں، اور 14 میں سے 10 جشن میں تو ہم لوگ شریک ہو ہی چکے ہوں گے غالباً، ہے نا؟ ڈاکٹر عباس رضا نیّر جلال پوری صاحب سے گزارش ہے کہ ذریعہ غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام کا بوسہ لینے کے بعد ڈائس پر تشریف لائیں۔ آپ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ نعرہ صلوات سے آپ ان کا استقبال کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ آپ کے روبرو عالی جناب ڈاکٹر عباس رضا نیّر جلال پوری صاحب۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ الرحمان ٹورز کے زیر تمام منعقد آپ نظامت تھوڑی دیر فرمائیں۔ عالمی جشن باب الحوائج کا آغاز ہونے جا رہا ہے، بلکہ ہو چکا ہے، اور اس وقت اس جشن کے ناظم جناب ڈاکٹر عباس رضا نیّر جلال پوری صاحب اپنے پورے آب کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں اور اس مبارک شب میں تمام مومنین کے درمیان حاضر ہو رہے ہیں۔ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ ڈاکٹر عباس رضا نیّر جلال پوری صاحب کا استقبال نعرہ درود سے کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم علی محمد و آل محمد۔ شکریہ جناب ابو ذر کنتوری صاحب، جو صرف منتظم ہی نہیں بلکہ ناظم بھی ہیں، جو کیمرہ لٹریچر کے ذریعے سے پوری دنیا میں ہماری آواز کو پہنچاتے ہیں۔ 14 معصومین علیہ السلام کا کرم ہے کہ آج جشن باب الحوائج کا 14واں دور سرداب امام حسن میں منعقد ہو رہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صرف شعبان ایک مہینہ ایسا ہے کہ شعبان لفظ میں حروف 5 ہیں، نقطے بھی 5 ہیں۔ پنجتن والوں کو جشن باب الحوائج، جشن آیاد آمد اقمار شعبانیہ، آمد اقمار محمدیہ، آمد اقمار علویہ، آمد اقمار فاطمیہ بہت بہت مبارک ہو۔ جن کے عقیدے میں جشن منانا لکھا ہوا ہے، وہ باواز بلند نعرہ صلوات سے اس جشن کی مبارکباد قبول فرمائیں۔ نعرہ حیدری۔ ہم لوگ جشن کیوں مناتے ہیں؟ ہم لوگ یہ عیدیں کیوں مناتے ہیں؟ ہم لوگ زیارت پہ کیوں آتے ہیں؟ یہ سب کلام پاک میں موجود ہے، اور وہ جو آیہ مودت ہے اس کے ذریعے سے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ دنیا کے ہر سوال کا جس میں جواب ہے، ہم سب کے پاس اس کا مکمل جواب ہے، ہم سب کے پاس ایسی مکمل کتاب ہے۔ تو آئیے یہ جشن الرحمان ٹور کی جانب سے جناب حجت الاسلام والمسلمین سید عطا حیدر صاحب قبلہ و کعبہ کی جانب سے یہ جشن منعقد ہو رہا ہے، اور 14 سال سے منعقد ہو رہا ہے۔ جشن صبر و وفا کل آپ نے منایا ضامن صاحب، کل جشن صبر و وفا ہو چکا، آج جشن شکر و عطا ہے۔ جناب عطا حیدر صاحب کی جانب سے یہ جشن منعقد ہے۔ میں اس کے ساتھ چاہوں گا کہ کلام پاک کی تلاوت سے ہم ہمیشہ اپنے جشن کا آغاز کرتے ہیں، اور بغیر اللہ کی بات کیے ہوئے، اللہ کے کلام کیے ہوئے ہم اپنا کلام نہیں پیش کرتے۔ حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید ذکی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لے آئیں اور تلاوت کلام پاک سے باقاعدہ طور پر اس جشن کا آغاز فرمائیں۔ میں سماحت الشیخ آیت اللہ بشیر نجفی صاحب کے دفتر کا، میں سید ضامن جعفری صاحب کا، اور خاص طریقے سے وہ تمام علماء کرام جن کی رہنمائی ہمیں شامل رہتی ہے، تمام زائرین کا جو تشریف لے آئے ہیں، خاص طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ باواز بلند نعرہ صلوات۔
اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد.
मोमिनीन कराम शोराए कराम हमारे पास बहुत ज़्यादा है तादाद, और 3 बजे तक हमें ये हाल जो है वो चूँकि हैंडओवर भी करना है तो हम 2:45 तक ये जश्न मुकम्मल करना चाहेंगे। मैं बहुत जल्दी आइए, बाबुल हवाज मौला अब्बास का जश्न है, बाबुल हवाज शहज़ादे अली असगर की ज़रा सा हम दुआओं के साथ और उनकी अताओं की उंगलियां थाम के उनकी मुरादों के साथ में हम ये जश्न शुरू करना चाहते हैं। तो एक बच्चे को मैं आपके सामने आवाज़ दूंगा, उसका नाम मेहदी अब्बास है। क्या शान है कसम खुदा की, पहला शायर ही मेहदी नाम से है, यानी आप ये सोचिए जो आखिर वाला नाम है वो उस बच्चे के नाम में है। इसलिए मैं शुरू करूंगा। खेलते खेलते असगर को ख्याल आया है, बाप के सामने बैत का सवाल आया है, 6 महीने के मुजाहिद को जलाल आया है, आस्तीं उल्टे हुए बानों का लाल आया है। तेज़ तूफान कभी मंद नहीं होते हैं, हौसले उम्र के पाबंद नहीं होते हैं। मेहदी अब्बास सल्लल्लाहु तशरीफ ला रहे हैं अपने तेवर के साथ। आप हजरात नारे हैदरी इस्तकबाल कीजिए बच्चे का। आजा बेटा, आ जाओ आ जाओ। हाँ शाबाश शाबाश। माइक हाँ तो खुद ही नारे सलवात। शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुक्म खुदा से रौनक के दरबार छोड़ दी, हुक्म खुदा से रौनक के दरबार छोड़ दी। परवाज़ ऐसी की हद रफ्तार तोड़ दी, परवाज़ ऐसी की हद रफ्तार तोड़ दी। जिब्रील ने अली की आमद के जोश में, जिब्रील ने अली की आमद के जोश में दर खोलना था लेकिन दीवार तोड़ दी, दर खोलना था लेकिन दीवार तोड़ दी। ये कौन आया है आज घर में, ये कौन आया है आज घर में। अली भी खुद मुस्कुरा रहे हैं, अली भी खुद मुस्कुरा रहे हैं। ज़रूर इसको अलम मिलेगा, ज़रूर इसको अलम मिलेगा। अभी से तेवर बता रहे हैं, अभी से तेवर बता। हुसैन झूले में जब भी सोते, हुसैन झूले में जब भी सोते, मलक झुलाते थे झूला, मलक झुलाते थे झूला आके, मलक झुलाते थे आके झूला, मलक झुलाते थे। ये कौन आराम कर रहा है, हाँ ये कौन आराम कर रहा है। हुसैन झूला झुला रहे हैं, हुसैन। बिस्मिल्लाह। नाद अली जो आ गई मेरी ज़ुबान पर, नाद अली जो आ गई मेरी ज़ुबान पर। जिब्रील मुस्कुराने लगे आसमान पर, जिब्रील मुस्कुराने लगे आसमान पर। मुश्किल की क्या मजाल जो मेरे घर में आ सके, मुश्किल की क्या मजाल जो मेरे घर में आ सके। नाद अली जो लिखा है मेरे मकान पर, नाद अली जो लिखा है मेरे पर। शाबाश शाबाश बेटा। हैदर हैदर अली अली और मौला मौला बोलेगा, हैदर हैदर अली अली और मौला मौला बोलेगा। इश्क अली में पाक लहू का कतरा कतरा बोलेगा। होती है ईमान की दुश्मन बुग़्ज़ अली की बीमारी, होती है ईमान की दुश्मन बुग़्ज़ अली की बीमारी। जिसको ये बीमारी होगी उल्टा सीधा बोलेगा। हैदर हैदर बोल रहा है, कानों में रस खोल रहा है। एक अली के नाम का नारा सारे सजरे खोल, नारे सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ज़रूर इसको अलम मिलेगा, अभी से तेवर बता रहे हैं। तमाम ज़ायरीन कराम, हमारे पास ये जो पोस्टर है, इश्तिहार है, इसमें 22 शोराए कराम के नाम लिखे हुए हैं और 11 शोराए कराम के नाम उस कागज़ पर लिखे हुए हैं। हमें 33 शोराए कराम को 3 बजे के अंदर पढ़ाना है। ज़रा मेरी निज़ामत की मजबूरियाँ समझिए, इसलिए ज़रा सा एक दूसरे का साथ दीजिए। क्या कहने साहब, ज़रूर इसको अलम मिलेगा, अभी से तेवर बता रहे हैं। आइए, ये तेवर और अलम की बात है। ज़ामिन साहब, आप दुबई से इस जश्न के लिए मेहमान खुसूसी के तौर पर तशरीफ़ ले, हम आपके शुक्रगुजार हैं और रहमान टूर की जानिब से। और मैं 4 मिसरों के साथ में जनाब सैयद ज़ियाद अब्बास साहब को आवाज़ दूंगा। 4 मिसरे समात फरमाइए। नाम जब भी हम पे ले आते हैं, नाम जब भी लब पे ले आते हैं हम अब्बास का, नाम जब भी लब पे। देखिए, अच्छा सुनने का मतलब बेटा, हमने तुमको पढ़ाया, अब तुम वाह भी नहीं करोगे, नारा भी लगाओगे, ऐसे थोड़ी अब्बा के पास जाओ, यहाँ सामने बैठो आप। हाँ, यहाँ बैठो वरना वो तुमको ले जाने लगेंगे। अरे तुम ऐसे बैठो जैसे गाड़ी की चाबी रखी जाती है, यहाँ बैठो वरना तुम्हारे अब्बा जाने लगेंगे। बैठो यहाँ। हाँ, शाबाश शाबाश। नाम जब भी लब पे ले आते हैं हम अब्बास का, हम पे हो जाता है बेपाया करम अब्बास का। जालिमों तुम इस जहां में सबसे टकराना, मगर उनसे डरना जो उठाते हैं अलम अब्बास का। शाबाश।
میں گزارش کروں گا شاعر اہل بیت جناب سید ضیاء عباس صاحب سے کو تشریف لے آئیں، بارگاہ مولا میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں۔ حجت الاسلام والمسلمین سماحت الشیخ علامہ کرم علی حیدری صاحب قبلہ و کعبہ تشریف لے آ رہے ہیں، جو الادبۃ العباسیہ کے مسئولین میں سے ہیں، ذمہ داروں میں سے ہیں۔ میں ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ ان کے ہوتے ہوئے جشن میں یہ کرم اور یہ محبت ان کی جاری رہتی ہے، اور ہر سال ان کی محبتیں رہتی ہیں۔ میں اس وقت جو ہے وہ اور ان کے بیٹے جناب رضا حیدری صاحب کا استقبال کروں گا اور گزارش کروں گا جناب ضیاء عباس صاحب سے۔ ایک باواز بلند نعرے سروات کا سہارا دیں۔ مولانا کی آمد کے لیے ایک زوردار نعرے سلوات کا سہارا دیں۔ تھوڑا تھوڑا آپ لوگ قریب آ جائیں، تھوڑا تھوڑا۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ تو شعر سماعت فرمائیں۔ یہ رت یہ تطہیر کی نکھری فضا، یہ رت یہ تطہیر کی نکھری فضا، چھائی ہوئی ہے رحمتوں کی گھٹا، چھائی ہوئی ہے رحمتوں کی گھٹا، یہ کوز و قضا علم و عرفان کی، یہ رانائی آنکھ سے وجدان کی، زمیں کے جنوں کے نکھرتے ہوئے، ملک آسماں سے اترتے ہوئے، زمیں یہ جنوں کے نکھرتے ہوئے، ملک آسماں سے اترتے ہوئے، یہ حوروں کے گیسو سورتے ہوئے، یہ خورشید شیشوں میں کٹتا ہوا، یہ مہتاب ذروں میں بٹتا ہوا، یہ خورشید شیشوں میں کٹتا ہوا، یہ مہتاب ذروں میں بٹتا ہوا، سنبھالو سنبھالو یہ کون آ گیا، سنبھالو سنبھالو یہ کون آ گیا، خاموشی کا کیسا فسو چھا گیا، خاموشی کا کیسا فسو چھا گیا، یہی ہے جناب معیار رسول کی بیٹی ہے جن کی جناب بطول، جو ان کے لیے بے ادب ہو گیا تو سمجھو کہ وہ ابو جہل ہو گیا۔ نعرے سلوات۔ یا علی یا علی۔ سوچتے ہو کہ میرے در سے ملے گا کہ نہیں، سوچتے ہو کہ میرے در سے ملے گا کہ نہیں، آپ کوزے کو سمندر سے ملے گا کہ نہیں، آپ کوزے کو سمندر سے ملے گا کہ نہیں، کیا میرا آپ کوزے کو سمندر سے ملے گا کہ نہیں، سوچتے ہو کہ میرے در سے ملے گا کہ نہیں، شک کے پھندے میں، شک کے پھندے میں، شرر بھائی شک کے پھندے میں گلا ڈال دیا جھول گئے، کیا میرا باب حوائج کا لقب بھول گئے۔ یا ایک نعرے سلوات پڑھیں۔ وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں، وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں، وہ پیاسا پیاس نے جس کی کیا سیراب دریا کو، ہے جس کی پیاس بھی دریا اسے عباس کہتے ہیں، وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں، جو ہے شبیر کی قوت علی کو ناز ہے جس پر، جسے زہرا کہے بیٹا اسے عباس کہتے ہیں۔ نعرے سلوات۔ روضہ سرور روضہ غازی نور ہے ایک تنویر دو، روضہ سرور روضہ غازی نور ہے ایک تنویر دو، دونوں علی کی گود کے پالے خورا ایک تفسیر دو،
دونوں علی کی گود کے پالے، خورا ایک تفسیریں دو، اور فوجیں آدھا بھاگ رہی ہیں چھوڑ کے پہرا دریا کا، فوجیں آدھا بھاگ رہی ہیں چھوڑ کے پہرا دریا کا، ارے آنکھیں ہیں عباس کی یا پھر چلتی ہیں شمشیریں دو۔ جسے زہرا کہے بیٹا اسے عباس۔ میں وہ تمام شعراء کرام جو ہمارے ساتھ سفر میں ہیں زیارت کے اور وہ چاہتے ہیں پڑھنا، میں ان کو جانتا ہوں، لیکن ابھی جب میں بیرونی شعراء کا سلسلہ شروع کروں گا اس کے بعد میں مجھے نظر مت دیں، اس لیے اگر ابھی سب مجھے نظر آئے تھے تو وہ ایک بار آ جائیں اور اپنا کلام پڑھ کے جلدی سے ہمیں چھٹی دے دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو میں بس جلدی میں جناب فیاض حیدرآبادی صاحب جیسے مہمان شاعر کے پاس چلوں گا، اس لیے کہ وقت بہت کم ہے ہمارے پاس، لگ بھگ 30-20 شعراء کرام ہیں اور 3 بجے تک وقت کا ہے ہمارے پاس۔ ایک بیت کے ساتھ میں کیا کہا، جسے زہرا کہے بیٹا اسے عباس کہتے ہیں۔ عصمت گلشن زہرا میں کھلے گا عباس، عصمت گلشن زہرا میں کھلے گا عباس، مانگنے والا علی ہو تو ملے گا عباس۔ آئیے میں گزارش کروں گا حجت الاسلام والمسلمین مولانا سلطان کلکتوی صاحب سے جو ہماری رہنمائی بھی فرما رہے ہیں، وہ بحیثیت شاعر اپنا کلام پیش کریں، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اس پرنور موقع پر اپنے زمانے کے امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ سبھی کی خدمت میں تہ دل سے اس پرنور موقع پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ چند اشعار مولا عباس علمدار کربلا کے حوالے سے دیکھیے گا جہاں یہاں کے حضرات ہیں کہ جھوم کر ابر کرم آیا برس کر نکلا، کہ جھوم کر ابر کرم آیا برس کر نکلا، خوشنما میکد عشق کا منظر نکلا، کہ جھوم کر ابر کرم آیا برس کر نکلا، خوشنما میکد عشق کا منظر نکلا، تو دستے ساقی سے پلانے کے لیے جام وفا، کہ دستے ساقی سے پلانے کے لیے جام وفا لے کے ہمراہ مجھے میرا تصور نکلا، تو ہو گئی پینے پلانے پہ طبیعت مائل، کہ ہو گئی پینے پلانے پہ طبیعت مائل، یا علی کہتا ہوا گھر سے جو باہر نکلا، کہ ہو گئی پینے پلانے پہ طبیعت مائل، یا علی کہتا ہوا گھر سے جو باہر نکلا، تو کوئی سلمہ کوئی بوزر کوئی مقداد ہوا، دیکھیے گا حضرات، کہ کوئی سلمہ کوئی بوزر کوئی مقداد ہوا، میرے ساقی کے جو میں خانے سے پی کر نکلا، کہ کوئی سلمہ کوئی بوزر کوئی مقداد ہوا، میرے ساقی کے جو میں خانے سے پی کر نکلا، تو نکلا ثانی نہ کوئی اس کا نہ ہمسر نکلا، کہ نکلا ثانی نہ کوئی اس کا نہ ہمسر نکلا، بحر عصمت میں بحر عصمت کا ہر ایک قطرہ سمندر نکلا، تو اس کے ایمان پہ شک اور مسلمان کرے، دیکھیے گا حضرات، کہ اس کے ایمان پہ شک اور مسلمان کرے، جس کے گودی کا پلا مرضی داور نکلا، کہ اس کے ایمان پہ شک اور مسلمان کرے، جس کی گودی کا پلا مرضی داور نکلا، تو اے علی آپ تو ایک شب کے پیمبر تھے مگر، شعر دیکھیے گا حضرات، کہ علی آپ تو ایک شب کے پیمبر تھے مگر آپ کا بیٹا وفاؤں کا پیمبر نکلا، کہ علی آپ تو ایک شب کے پیمبر تھے مگر آپ کا بیٹا وفاؤں کا پیمبر نکلا۔ یہاں سے بہت ہستا شعر آپ حضرات کے حوالے کرنا چاہوں، دیکھیے گا حضرات، کہ پائے سجاد بجھاتا رہا زنجیروں کی پیاس، کہ پائے سجاد بجھاتا رہا زنجیروں کی پیاس، ایک ایک جھالا سمندر کے برابر نکلا، کہ پائے سجاد بجھاتا رہا زنجیر کی پیاس، کہ پائے سجاد بجھاتا رہا زنجیر کی پیاس، ایک ایک جھالا سمندر کے برابر نکلا، تو جذبہ نصرت اسلام تیرا اے سجاد، کہ جذبہ نصرت اسلام تیرا اے سجاد، ہر جگہ حیدر کرار کا ہمسر نکلا، کہ جذبہ نصرت اسلام تیرا اے سجاد، ہر جگہ حیدر کرار کا ہمسر نکلا، تو معرکہ جیت لیا ایک ہنسی میں جس نے، کہ معرکہ جیت لیا ایک ہنسی میں جس نے، ہاں وہ ایک ننھا مجاہد علی اصغر نکلا،
کہ مارے کا جیت لیا ایک ہنسی میں جس نے، ہاں وہ ایک ننھا مجاہد علی اصغر نکلا تو غلطہ فوجوں میں بپا شہ کا برادر نکلا، کہ غلطہ فوجوں میں بپا شہ کا برادر نکلا تو باندھ کر مشق علم میں وہ غضنفر نکلا، کہ باندھ کر مشق علم میں وہ غضنفر نکلا، دوش پر مشق سکینہ ہے علم ہاتھوں میں، کہ دوش پر مشق سکینہ ہے علم ہاتھوں میں، تشنگی بولی کے بچوں کا مقدر نکلا۔ شعر دیکھیے گا حضرات، کہ دوش پر مشق سکینہ ہے علم ہاتھوں پہ، کہ دوش پر مشق سکینہ ہے علم ہاتھوں میں، تشنگی بولی کی بچوں کا مقدر نکلا تو جس سے ٹکرا کے ہوا چور یزیدی لشکر، کہ جس سے ٹکرا کے ہوا چور یزیدی لشکر، عزم عباس رہے حق کا وہ پتھر نکلا، کہ جس سے ٹکرا کے ہوا چور یزیدی لشکر، عزم عباس رہے حق کا وہ پتھر نکلا تو ایک ہی سانس میں خیمے سے تھا دریا کے قریب، کہ ایک ہی سانس میں خیمے سے تھا دریا کے قریب، ارے اسب عباس وفادار تھا فرفر نکلا، کہ ایک ہی سانس میں خیمے سے تھا دریا کے قریب، اسب عباس وفادار تھا فرفر نکلا تو دیکھ کر ہیبت عباس عدو نے یہ کہا، پسر حیدر کرار بھی حیدر نکلا۔ بر محمد والے محمد صلوات۔ دیکھیے کیا عمدہ کلام پیش کیا، اس میں ہمارے شعبان کے مہینے میں جتنے بولتے ہوئے قرآن آئے ہیں ان سب کا ذکر ہو گیا، اور چوتھے امام کے حوالے سے، اور یہ شب جو ہے وہ جو اب لگ گئی ہے 5ویں شعبان، وہ چوتھے امام کی آمد ہے تو ایک ایک چھالا سمندر کے برابر نکلا۔ میں خالی ایک ایک شعر پیش کر رہا ہوں، اور اگر میں بھی اسی پہ آ گیا تو میں بھی 5-5 شعر پڑھوں گا، تب انشاءاللہ جو ہے وہ کل جو ہے وہ 8 بجے تک، یہ ضامن بھائی آپ موقع دیجیے گا، میں جلدی جلدی اپنی بات کہہ رہا ہوں کہ عابد کا وہ، جناب جعفر جلال پوری صاحب کا شعر ہے، فضان سنو۔ عابد کا وہ جلال تھا دربار شام میں، حاکم کو پوچھنا پڑا بیمار کون ہے۔ نعرہ حیدری۔ آئیے علی جناب مولانا قبلہ کعبہ کرم علی حیدری صاحب کے وارث اور ان کے بیٹے بہترین شاعر ہیں اور بہت عمدہ کہتے ہیں اور بہت عمدہ پڑھتے ہیں، جناب رضا حیدری صاحب، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لیں اور بارگاہ مولا میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں، بآواز بلند نعرہ صلوات سے ان کا خیر مقدم کیجیے۔ بار دیگر بآواز بلند تر صلوات۔ اے میری بی بی سکینہ پوری خواہش ہو گئی، اے میری بی بی سکینہ پوری خواہش ہو گئی، دیکھیے کرب و بلا میں آج بارش ہو گئی۔ اے میری بی بی سکینہ پوری خواہش ہو گئی، دیکھیے کرب و بلا میں آج بارش ہو گئی۔ ایک اور مطلع اور شعر پیش ہے کہ کربلا کی سرزمی ہے اور میں ہوں، کربلا کی سرزمی ہے اور میں ہوں، ہر طرف خلد بری ہے اور میں ہوں، کربلا کی سرزمی ہے اور میں ہوں، ہر طرف خلد بری ہے اور میں ہوں، زائروں کی خاک پا سورج سے بولی، زائروں کی خاک پا سورج سے بولی، اس جگہ تو بھی نہیں ہے اور میں ہوں، زائروں کی خاک پا سورج سے بولی، زائروں کی خاک پا سورج سے بولی، اس جگہ تو بھی نہیں ہے اور میں ہوں، خود کو مانند خدا کیسے کرے، خود کو مانند خدا کیسے کریں، ہم محمد کی ثنا کیسے کریں، خود کو مانند خدا کیسے کریں، ہم محمد کی ثنا کیسے کریں، کربلا سے پوچھتے ہیں انبیاء، کربلا سے پوچھتے ہیں انبیاء، خاک کو خاک شفا کیسے کریں، کربلا سے پوچھتے ہیں انبیاء، کربلا سے پوچھتے ہیں انبیاء، خاک کو خاک شفا کیسے کریں، آج ہم ہیں عاشق آل نبی،
آج ہم ہیں عاشق آل نبی، شکریہ ماں کا ادا کیسے کریں؟ آج ہم ہیں عاشق آل نبی، شکریہ ماں کا ادا کیسے کریں؟ ایک شعر والد صاحب کے نام کرتا ہوں کہ آپ کے روزے پہ لایا ہے ہمیں، آپ کے روزے پہ لایا ہے ہمیں، باپ کا قرضہ ادا کیسے کریں؟ آپ کے روزے پہ لایا ہے ہمیں، آپ کے روزے پہ لایا ہے ہمیں، باپ کا قرضہ ادا کیسے کرے؟ پنجتن سے مانگ لو سب کچھ رضا، پنجتن سے مانگ لو سب کچھ رضا، وہ نہیں کہتے عطا کیسے کرے؟ پنجتن سے مانگ لو سب کچھ رضا، یا علی پنجتن سے مانگ لو سب کچھ رضا، وہ نہیں کہتے عطا کیسے کرے؟ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی شان میں چند اشعار دیکھیے گا، دربار کا منظر اپنے ذہنوں میں رکھیے گا کہ بزدل تمہارا بنتے حیدر سے سامنا ہے، بزدل تمہارا بنتے حیدر سے سامنا ہے، یعنی کہ کربلا کے لشکر سے سامنا ہے، بزدل تمہارا بنتے حیدر سے سامنا ہے، یعنی کہ کربلا کے لشکر سے سامنا ہے، تیرے سبھی بڑوں کو مارا ہے جس علی نے، تیرے سبھی بڑوں کو مارا ہے جس علی نے، دیکھو تیرا اسی کی دختر سے سامنا ہے، تیرے سبھی بڑوں کو مارا ہے جس علی نے، دیکھو تیرا اسی کی دختر سے سامنا ہے، اور کیسے نہ لڑکھڑائے بیعت کا یہ بھکاری، کیسے نہ لڑکھڑائے بیعت کا یہ بھکاری، عباس با وفا کی خواہر سے سامنا ہے، کیسے نہ لڑکھڑائے بیعت کا یہ بھکاری، عباس با وفا کی خواہر سے سامنا ہے۔ شعر دیکھیے گا کہ ہے تخت پر جو بیٹھا انسان تو نہیں ہے، ہے تخت پر جو بیٹھا انسان تو نہیں ہے تخت پر جو بیٹھا انسان تو نہیں ہے، دربار میں ہمارا بندر سے سامنا ہے تخت پر جو بیٹھا انسان تو نہیں ہے، دربار میں ہمارا بندر سے سامنا ہے۔ شعر دیکھیے گا کہ شیشے کی طرح سارے ٹوٹیں گے ایک ہنسی سے، شیشے کی طرح سارے ٹوٹیں گے ایک ہنسی سے، 9 لاکھ پتھروں کا اصغر سے سامنا ہے، شیشے کی طرح سارے ٹوٹیں گے ایک ہنسی سے، شیشے کی طرح سارے ٹوٹیں گے ایک ہنسی سے، 9 لاکھ پتھروں کا اصغر سے سامنا ہے۔ آؤ خلیل دیکھو شبیر کا کرشمہ، آؤ خلیل دیکھو شبیر کا کرشمہ، سوکھے ہوئے گلے کا خنجر سے سامنا ہے، آؤ خلیل دیکھو شبیر کا کرشمہ، سوکھے ہوئے گلے کا خنجر سے سامنا ہے۔ منتظر ہے آپ کا مولا یہ کعبہ الجل، منتظر ہے آپ کا مولا یہ کعبہ الجل، چاروں دیواروں نے مل کر ہے پکارا الجل، منتظر ہے آپ کا مولا یہ کعبہ الجل، چاروں دیواروں نے مل کر ہے پکارا الجل، کہہ رہی ہے ساتھ میرے فاطمہ بھی الجل، کہہ رہی ہے ساتھ میرے فاطمہ بھی الجل، کس لیے بولے کوئی کہتا ہوں بیجا الجل، ایک عریضہ سال بھر میں ہم نے مولا کو لکھا، ایک عریضہ سال بھر میں ہم نے مولا کو لکھا، اور رسمن لکھ دیا ہے میرے مولا الجل، ایک عریضہ سال بھر میں، بہت شکریہ بہت شکریہ، ایک عریضہ سال بھر میں ہم نے مولا کو لکھا، ایک عریضہ سال بھر میں ہم نے مولا کو لکھا، اور رسمن لکھ دیا ہے میرے مولا الجل،
साहिले दरिया पे पहुंचा हूँ अरीज़े के बग़ैर, साहिले दरिया पे पहुंचा हूँ अरीज़े के बग़ैर, अब कहेगा साथ मेरे सारा दरिया अल-अजल। दिल यजीदी है तुम्हारा अल-अजल बोलो नहीं, दिल यजीदी है तुम्हारा अल-अजल बोलो नहीं, क्या ज़रूरत है कि बोले शहर कूफा अल-अजल। अल-अजल कहने के लायक तो नहीं बंदा मगर, अल-अजल कहने के लायक तो नहीं बंदा मगर, सच कहूँ तो थक गया है तेरा बंदा अल-अजल। अल-अजल कहने के लायक तो नहीं बंदा मगर, सच कहूँ तो थक गया है तेरा बंदा अल-अजल। आखिरी कलाम के चंद अशार हैं। मकाम हैदर को है छुपाया कभी किसी ने कभी किसी ने, मकाम हैदर को है छुपाया कभी किसी ने कभी किसी ने, कभी बढ़ाया कभी घटाया कभी किसी ने कभी किसी ने। मकाम हैदर को है छुपाया कभी किसी ने कभी किसी ने, कभी बढ़ाया कभी घटाया कभी किसी ने कभी किसी ने। अली का कलमा पढ़ा है हमने अली को ही जानशीन माना, अली का कलमा पढ़ा है हमने अली को ही जानशीन माना, अगरचे हमको बहुत सताया कभी किसी ने कभी किसी ने। अली का कलमा पढ़ा है हमने, अली का कलमा पढ़ा है हमने अली को ही जानशीन माना, अगरचे हमको बहुत सताया कभी किसी ने कभी किसी ने। शेर देखिएगा कि बहुत ही मुखलिस था वो सहाबी, नहीं थी उसमें कोई खराबी। बहुत ही मुखलिस था वो सहाबी, नहीं थी उसमें कोई खराबी, हमें बताकर बहुत हंसाया कभी किसी ने कभी किसी ने। बहुत ही मुखलिस था वो सहाबी, बहुत ही मुखलिस था वो सहाबी, नहीं थी उसमें कोई खराबी, हमें बताकर बहुत हंसाया कभी किसी ने कभी किसी ने। सितारा उतरा है आसमां से कभी फरिश्ते भी लाए कासे, सितारा उतरा है आसमां से, सितारा उतरा है आसमां से कभी फरिश्ते भी लाए कासे, अली की चौखट पे सर झुकाया कभी किसी ने कभी किसी ने। अली को पाओगे पहली सफ में हो जैसे मोती कोई सदफ में, अली को पाओगे पहली सफ में हो जैसे मोती कोई सदफ में, मगर मुसीबत में मुंह छुपाया कभी किसी ने कभी किसी ने। नुसेरी गाली है फितना बाजी अली के आशिक है सब नमाजी, नुसेरी गाली है फितना बाजी अली के आशिक है सब नमाजी, हमारा चेहरा गलत दिखाया कभी किसी ने कभी किसी ने। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। मैं अर्रहमान टूर के रूह रवां जनाब सैयद अता हैदर साहब से गुजारिश करूंगा कि ये 14वां दौर है। अगले साल उसी तरीके से जैसे अंजुमन नासरुल अज़ा ने गुज़श्ता साल 5 रातों की शब बेदारी लखनऊ में की है, उसी तरीके से 3 शबों तक मुसलसल ये जश्न कीजिएगा, 4, 5 और 6। तो फिर सारे शायरों को हम इत्मीनान से पढ़वाएंगे, सब 5-5, 6-6 कलाम पढ़ेंगे और मैं निज़ामत भी पूरी इत्मीनान कर, मेरी भी कुछ जो है वो ढारस जो है वो बताइए आप लोग, और मेरी मुश्कें जो कसी हुई हैं ज़रा वो मैं कैसे खोलूँ ज़रा सोचिए आप। तो बहुत उम्दा, वरना अभी देखिए हमने 1 घंटे में जश्न मुकम्मल कर दिया था। और फिलवदी शेर कहते हुए एक शेर और कहता हूँ उसी ज़मीन में, जैसा रज़ा साहब ने अभी फरमाया था। तो देखिए, एक तो जब रहमत की बारिश आ जाए तो समझिए जश्न कबूल हो गया, आपकी हाज़िरी कबूल हो गई, आपकी ज़ियारत कबूल हो गई। अब जब ज़ियारत कबूल हो गई तो आप सिर्फ अगर आप ज़री चूम लेंगे तो जश्न हो जाएगा, आप ये समझ लीजिए। खाली माइक तक अगर आप तशरीफ़ ले आएंगे तो जश्न हो जाएगा। और फिर हेलीकॉप्टर से जो है वो इंतज़ामिया ने जिस तरीके से फूल बरसाए, मैं एक शेर पेश करता हूँ। जश्न है बाबुल हवाइज का ज़मीं पर इसलिए, जश्न है बाबुल हवाइज का ज़मीं पर इसलिए, करबला में हर तरफ फूलों की बारिश हो गई, करबला में हर तरफ फूलों की बारिश हो गई। और मैं गुजारिश करूंगा इस्माइल विद इस्माइल जो पंजाब की सरजमीन से तशरीफ़ ले आए हैं, बेहतरीन कैमरा पर्सन है, लेकिन मैं बड़ी देर से अपनी आंखों के कैमरे में इनको ढूंढ रहा था। आंखों के जो ब्लैक एंड वाइट में इनकी कलरफुल तस्वीर नहीं आ रही थी, मगर अब नज़र आ गए हैं। नारे हैदरी,
حاضران محفل السلام علیکم. آپ سبھی کو اس جشن کی بہت بہت مبارکباد. پہلی بار سرزمین کربلا پہ حاضر ہیں اور بہت بہت شکر گزار ہوں الرحمان ٹورز اور مولانا عطیہ حیدر صاحب کا جنہوں نے فہرست میں جگہ دی اور میرا حوصلہ افزائی کیا. ایک صلوات پڑھ دیے بآواز بلند تر. ایک ردیف آپ کی نظر کر رہا ہوں سمیٹ کے. آپ نے بہت سی ردیفیں سنی ہوں گی لیکن میں قافیے پہ توجہ چاہتا ہوں. شبیر نے حیات کا نقشہ سمیٹ کے شرر بھائی شبیر نے حیات کا نقشہ سمیٹ کے ایک کربلا بنائی ہے دنیا سمیٹ کے. شبیر نے حیات کا نقشہ سمیٹ کے ایک کربلا بنائی ہے دنیا سمیٹ کے. ہم عاشقوں کی ضد ہے, ہم عاشقوں کی ضد ہے کہ زہرا کے ہاتھ سے, ہم عاشقوں کی ضد ہے کہ زہرا کے ہاتھ سے لے جائیں گے حسین کا صدقہ سمیٹ کے. ہم عاشقوں کی ضد ہے کہ زہرا کے ہاتھ سے لے جائیں گے حسین کا صدقہ سمیٹ کے. محشر میں پائے جائیں گے جو لوگ مولا حسین کے نام میں پیسہ خرچ کرنے میں کنجوسی کرتے ہیں, محشر میں پائے جائیں گے خالی انہی کے ہاتھ. محشر میں پائے جائیں گے خالی انہی کے ہاتھ. رکھتے ہیں جو جہان میں پیسہ سمیٹ کے, رکھتے ہیں جو جہان میں پیسہ سمیٹ کے. نقطے میں بے کے جس طرح قرآن سمٹ گیا, نقطے میں بے کے جس طرح قرآن سمٹ گیا, چلو میں اس نے رکھ دیا دریا سمیٹ کے, چلو میں اس نے رکھ دیا دریا سمیٹ کے. ہے کون جو ہٹائے گا خیمے فرات سے, ہے کون جو ہٹائے گا خیمے فرات سے. نکلا ہے آستی میرا مولا سمیٹ کے, نکلا ہے آستی میرا مولا سمیٹ کے. وہ تو کہیے شرر بھائی با خدا سر پہ قرآن رکھ کے مثلا یقین کے ساتھ پورے پڑھ دوں گا. وہ تو کہیے جنگ کی نہ اجازت ملی اسے, اس پہ داد چاہتا ہوں با خدا. وہ تو کہیے جنگ کی نہ اجازت ملی اسے, رکھ دیتا پل میں نسل امیہ سمیٹ کے, رکھ دیتا, ایسے نہیں میرا ساتھ دے گا, رکھ دیتا پل میں نسل امیہ سمیٹ کے. جب آگ نفرتوں کی بجھائے نہ بجھ سکی, نجر بھائی, جب آگ نفرتوں کی بجھائے نہ بجھ سکی, دوزخ بنا دی رب نے سقیفہ سمیٹ کے, دوزخ بنا دی رب نے سقیفہ سمیٹ کے. اے ابن زیاد, اے ابن زیاد تخت جہنم میں لے کے جا, اے ابن زیاد تخت جہنم میں لے کے جا. بنت علی تو لے گئی کوفہ سمیٹ کے, بنت علی تو لے گئی کوفہ سمیٹ کے. دیکھا جو اپنے عشق کو, دیکھا جو اپنے عکس کو اکبر کے حسن میں, مصرع بطور خاص, دیکھا جو اپنے عکس کو اکبر کے حسن میں, یوسف نے اپنا رکھ دیا شیشہ سمیٹ کے, یوسف نے اپنا رکھ دیا شیشہ سمیٹ کے. کردار, یہ کلام ہماری انجمن گوری خالصہ کا کلام ہے, اس کے شاعر ہے جناب کردار صاحب. کردار کس طرح سے علم دے انہیں نبی, شرر بھائی, کردار کس طرح سے علم دے انہیں نبی, بھاگے جو ساری جنگ میں کرتا سمیٹ کے, بھاگے جو ساری جنگ میں کرتا سمیٹ کے. بہت بہت شکریہ. دیکھیے ابو ذر بھائی, سمیٹتے سمیٹتے 17-18 شعر ہو جاتے ہیں. سوچیے آپ جب سمیٹ کے ردیف میں اتنا پھیلاؤ ہے تو اگر پھیلا کے کوئی ردیف ہوگی تو کیا ہوگا, قسم خدا. سمیٹتے سمیٹتے, اور آج کل یہ بھی عجیب چل پڑا ہے, لکھنؤ میں 3 شبوں کی کم سے کم شبیداریاں ہوتی ہیں اور اس کے بعد میں ایک ادھر سے سمیٹا, ایک ادھر سے سمیٹا, ایک ادھر سے, تو پھر وہ 17-18 انجمنوں کے 17-18 شعر ہو جاتے ہیں. یہ عجیب و غریب بات ہے. آئیے میں ذرا سا اپنا اسی طریقے سے, قسم خدا کہ 3 شبوں کا پورا لطف آ رہا ہے,
کہ اس لیے کہ یہ جو سمیٹ کی ہے وہ بھی 3 شبوں کی شب بیداری تھی. تو اب میں اس میں سے صرف 3 شعر پیش کر کے اگلے میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جتنے بھی عطا بھائی کے ہاں کوئی یہ میں نے ایک جملہ کہا تھا حضور کہ آپ ندیم صاحب آپ کی تقریر ہونے سے پہلے میں سوچ رہا ہوں تھوڑا بہت سمیٹ دوں تاکہ آپ جو ہے وہ اطمینان سے تقریر کر سکیں. میں نے کہا تھا جشن صبر و وفا کل ہو چکا, کل جشن صبر و وفا ہوا, آج یہ جشن شکر و عطا ہے. جشن شکر و عطا ہے, جشن شکر و عطا ہے. تو پورے شکر اور عطا کی, حالانکہ ابھی تک تو صبر و وفا جیسی عطا بھی نہیں شروع ہوئی ہے, کم سے کم عطا تو شروع ہو انشاءاللہ. میں جلدی میں سلسلہ آگے بڑھا رہا ہوں. نیزے میں ذوالفقار کا حملہ سمیٹ کے, ایک مطلع, ایک شعر, ایک مقطع. اگر آپ نے توجہ سے سنا اور اگر نہیں سمجھا پایا تو 30-35 شعر میں تو سمجھا ہی لے جاؤں گا. نظروں میں ذوالفقار کا حملہ سمیٹ کے, وہ آیا اور لے گیا دریا سمیٹ کے. وہ آیا اور نہیں سمجھا پایا, ایک مطلع اور پڑھنا پڑے گا. نظروں میں ذوالفقار کا, ایسے اتنا مشکل. آپ یہ سوچئے, یہ اماموں کو میں سلام کرتا ہوں مگر کم سے کم شاعر کو اس کا حق ملنا چاہیے. نیزے میں ذوالفقار کا حملہ سمیٹ کے, وہ آیا اور لے گیا دریا سمیٹ کے. قاتل کہاں کہاں نہ چھپے تھے حسین کے, مختار نے ہر ایک کو مارا سمیٹ کے. حیدر حیدر قاتل کہاں کہاں نہ چھپے تھے حسین کے, مختار نے ہر ایک کو مارا سمیٹ کے. نیر یہ محفلیں ہیں خزانہ شعور کا, نیر یہ محفلیں ہیں خزانہ شعور کا. لے جائے جس کو چاہیے جتنا سمیٹ کے, میں لے جائے جس کو چاہیے جتنا سمیٹ کے. اور اب میں جناب عدنان عباس باقری صاحب سے جو چنئی کی سرزمین سے, نگرم کی سرزمین سے تشریف لے آئے ہیں, میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لے آئیں. جناب وقار نگری صاحب کبھی کبھی جو ہے وہ ہمارے جشن میں جب آتے تھے, ان کی نمائندگی اب کر رہے ہیں. باواز بلند نعرہ صلوات سے ان کا استقبال کریں. ناظرین, پہلے تو ظہور مولا غازی ابوالفضل عباس کی مبارکبادی آپ سب کو دیتے ہوئے مظلوم کربلا کے حوالے سے ایک شعر, چند شعر ہیں. تو کلام ہے مولانا جناب ہلال رضوی صاحب کا, زبان میری ہے. ایک نعرہ صلوات کا سہارا دیا حضرات. دنیا میں موجوزہ ہے یہ تن ہاں حسین کا, دنیا میں موجوزہ ہے یہ تن ہاں حسین کا. دنیا میں موجوزہ ہے یہ تنہا حسین کا. دنیا صبر پڑھتی ہے کلمہ حسین کا, دنیا صبر پڑھتی ہے کلمہ حسین کا. ماں شعر دیکھیں کہ قرآن کی آیتوں پر نظر کی تو یوں لگا. نیر بھائی شعر دیکھیں, قرآن کی آیتوں پر نظر کی تو یوں لگا. اللہ پڑھ رہا ہے قصیدہ حسین کا, اللہ پڑھ رہا ہے قصیدہ حسین کا. یہ عقیدتی شعر ہے, خاص توجہ شعر پہ. کہ راہب کے 7 بیٹوں پہ حیرت ہے کس لیے, راہب کے 7 بیٹوں پہ حیرت
کس لیے کن میں ڈھلا ہوا ہے ارادہ حسین کا، کن میں ڈھلا ہوا ہے ارادہ حسین کا، خاک شفا بنا دیا مقتل کی خاک کو، خاک شفا بنا دیا مقتل کی خاک کو، دم بھر رہے ہیں سارے مسیحا حسین کا، دم بھر رہے ہیں سارے مسیحا حسین کا۔ اس شعر پہ خاص توجہ شرر بھائی دیکھیں، دیکھیں مقتل کی سرزمین پا جاری ہے ایک نماز، مقتل کی سرزمین پا جاری ہے ایک نماز، اب بھی بچھا ہوا ہے مصلی حسین کا، اب بھی بچھا ہوا ہے مصلی حسین کا۔ مقطع حوالے کر رہا ہوں کہ زہرا کے در پہ میر ہلال آؤ سب چلے، تقسیم ہونے والا ہے صدقہ حسین کا، تقسیم ہونے والا ہے صدقہ حسین کا، دنیا میں موجوزہ ہے یہ تنہا حسین کا، نعرہ حیدری۔ راہل بہت ایکٹیو، بہت تیز۔ اچھا ادھر سے، ارے اپنا کیمرہ بھی سبھی کے ساتھ، لیکن نیار بھائی آپ ہی آ رہے ہیں۔ ہاں تو اب کی یہ کام آپ کر دیجیے گا، یہ حضور حضور آئیے۔ ہاں تو جیسے نا پہلے گھڑی دکھائی جاتی تھی، اب وہ ایوارڈ دکھا دیا جائے گا، مومنٹو کے حضور یہ آپ کو پیش کرنا ہے۔ تو اب آئیے، خطابت کے لیے ہم بڑی دیر سے جو ہے وہ کئی شعراء کو ہم نے پیش کیا، لیکن جو ہمارا دستور اور ہماری تہذیب ہے کہ پہلے جشن کے حوالے سے جشن کے موضوع کی اہمیت، جشن کی افادیت اور جشن کی مقصدیت اور جشن کے بارے میں جس طریقے سے ایک ایسا خطیب جو وراثتاً ایک بہت بڑے علمی خاندان سے، جو سلسلۃ الذہب ہے ہماری اسلامی دانشوری کا، اس کی ایک روشن ترین کڑی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ذاکر اہل بیت بھی ہے اور شاعر اہل بیت بھی ہے، تو اس کی خدمت میں ہم چلنے کے لیے بس اسی حوالے سے سمٹا نہ سرحدوں سے علاقہ حسین کا، سمٹا نہ سرحدوں سے علاقہ حسین کا، سورج کے اس طرف بھی ہے چرچا حسین کا، سورج کے اس طرف بھی ہے چرچا حسین کا، اس دہر میں خدا کی قسم یا علی کے بعد نیر کوئی جواب نہیں یا حسین کا۔ آئیے میں یہ بہت شکریہ، بہت شکریہ، مقطع سننے کے بعد آپ لوگوں نے زیادہ داد دی، اس کا اور شکریہ، نعرہ حیدری۔ تو آئیے میں ایک ایسی شخصیت کے پاس کہ جو عالم بھی ہے اور خطیب بھی ہے اور ادیب بھی ہے اور مصنف بھی ہے اور ایک کردار بھی ہے، ایک روحانی شخصیت، جناب مولانا سید ندیم اصغر صاحب۔ یہ جو غالب نے یوں ہی نہیں ندیم کہا تھا، غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی بو تراب میں، یہاں ندیم و اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ ندیم بھائی، آپ والے ندیم بھائی بھی سنیے، آپ چیئرمین صاحب آپ بھی سنیے، تو وہ جو ندیم اور اس ندیم کے ندیم کا نام علی، یعنی جو ان کے دوست کا، ندیم کے معنی دوست بھی ہے، لیکن غالب ہی جو غالب کوئی لفظ رکھے تو ایسے ہی نہیں ہوتا ہے، غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی بو تراب میں۔ میں گزارش کروں گا حجت الاسلام
الاسلام والمسلمین مولانا سید ندیم اصغر صاحب سے تشریف لے آئیں اور بارگاہ مولا عباس میں اور پورے شعبان کی نیدوں کے حوالے سے وہ اپنا خطبہ فرمائیں، اور اس کے بعد میں جشن باضابطہ طور پہ شروع ہوگا۔ نعرہ حیدری بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا واللعنۃ علی مستحقہا۔ اما بعد فقد قال الامام الصادق علیہ السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کانا عمنا العباس نافذ البصیرہ۔ صلوات پڑھیں۔ سب سے پہلے میں آپ سب کی خدمت میں آج کے اس مبارک اور مسعود موقع پہ آپ کی کربلا معلیٰ میں حاضری کی آپ کو مبارکباد پیش کر رہا ہوں، اور اس کے بعد سلسلہ جو ابو طالب کے گھر میں خوشیوں کا ہے اس کی مبارکباد اس خانوادے کی ایک ایک فرد کی خدمت میں، خصوصاً حضرت حجت کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد۔ خدا سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہم تمام حاضرین کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرما۔ باب الحوائج کی بارگاہ میں پروردگار یہ جتنے ہاتھ بلند ہیں دعا کے لیے، میرے اللہ ان کٹے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ ان کی دعاؤں کو رد نہ کرنا۔ میرے پروردگار جن کے گھروں میں بھی کوئی بیمار ہے اسے شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ جن کے والدین سلامت ہیں انہیں صحت و سلامتی اور طول عمر عطا فرما۔ جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں پروردگار انہیں جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما۔ بارگاہ باب الحوائج ہے، یہ دعا مسلسل کیجئے گا کہ پروردگار تجھے غازی عباس کی غیرتوں کا واسطہ، غازی عباس کی عظمتوں کا واسطہ حرم سیدہ زینب اور سیدہ سکینہ کی حفاظت فرما۔ میرے اللہ ایک بقی 100 برس سے تاراج ہے، ہمارے لیے وہی غم بہت ہے۔ میرے پروردگار جلد از جلد بقی تعمیر ہو اور تمام روضہ مقدس کی حفاظت فرما، ان کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بس بہت جلدی، جتنی مختصر سی حدیث اتنی ہی مختصر گفتگو۔ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام نے فرمایا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہمارے چچا عباس بصیرتوں میں اترے ہوئے۔ امام نے یہ نہیں کہا کہ بصیرتیں غازی میں اتری ہیں۔ معصوم کا کوئی جملہ یوں ہی نہیں ہوتا۔ کانا من العباس نافذ البصیرہ، ہمارے چچا عباس بصیرتوں میں اترے۔ معصوم یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ عباس میں بصیرت پائی جاتی ہے، لیکن معصوم نے کہا کہ عباس بصیرتوں میں اترے۔ کیوں؟ بالٹی میں پانی ہے، ہم ظرف بڑھاتے جائیں تب بھی مظروف کی انسان کوئی ایک حد معین کر سکتا ہے۔ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ حوض میں پانی ہے تو بھی آپ ایک پانی کی
مقدار ایک اندازہ لگا سکتے ہیں. ظرف بڑھنے سے مظروف کی حدیں بڑھتی ہیں مگر سرحدیں تمام نہیں ہوتی. معصوم نے فرمایا کہ عباس، ہمارے چچا عباس بصیرتوں میں اترے ہوئے ہیں. اچھا، ان تمام ظرف کی آپ نے حد تو بتا دی. اب جب تک میں یہ کہہ رہا تھا کہ گلاس میں پانی، تب تک آپ حد معین کر رہے تھے، جگ میں پانی. لیکن اگر میں بات پلٹ کے کہوں جگ پانی میں، اب کوئی سننے والا اس پانی کی حد معین نہیں کر سکتا کہ پانی کتنا ہے. شاید امام نے اسی لیے یہ فرمایا کہ میرے چچا عباس بصیرتوں میں اترے ہیں. اگر یہ کہا جاتا کہ عباس میں بصیرتیں ہیں تو شاید کوئی سمجھتا کہ اتنی بصیرت ہوگی جتنی اولیاء میں ہوتی ہے، انبیاء میں ہوتی ہے. لیکن مولا نے یہ فرمایا کہ عباس بصیرتوں میں اترے ہیں، یعنی معصوم نے بتا دیا جب عباس کی بصیرتوں کی حد ایک معصوم معین نہ کرے تو کسی غیر معصوم کو کیا حق ہے کہ وہ بصیرت عباس کا اندازہ لگائے. یا کان عمنا العباس، ہمارے چچا عباس بصیرتوں میں اترے ہوئے ہیں، یعنی حدود بصیرت عباس کو کوئی معین نہیں کر سکتا. پھر بھی کیا ہے بصیرت عباس؟ کیسے سمجھے انسان؟ کوئی تو طریقہ ہو کہ کچھ بصیرت عباس سمجھ میں آئے. صاحب بصیرت کسے کہتے ہیں؟ صاحب بصیرت اسے کہتے ہیں کہ جو نازک سے نازک حالات میں بھی اس کیفیت کا اندازہ لگا لے کہ اس وقت ہونا کیا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ صاحب بصیرت کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو مشکل حالات میں بھی راستہ صحیح معین کرے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. بس میری گفتگو اختتام پذیر ہے. مولانا نیر صاحب بھی تشریف لا چکے. ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تشریف لا رہے ہیں مولانا. ایک جشن والی صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو کتنی بصیرت ہے عباس میں، کیسا صاحب بصیرت ہے. آپ ذرا سوچیں، غازی بصیرت، صاحب بصیرت وہی تو ہے کہ جو مشکل سے مشکل حالات میں بھی فیصلہ صحیح کرے، فیصلہ صحیح کرے. عزیزان ایمان، اب یہ سمجھ لیجئے کہ اگر معصوم کسی کے اوپر پورا بھروسہ کر رہا ہو، جس کربلا کا فیصلہ خدا نے لے کے حسین کو معین کیا وہاں کے کام کے لیے، اس حسین کو جس پہ بھروسہ ہے اسے عباس کہتے ہیں. آپ ذرا محسوس کریں، ایسے صاحب بصیرت کا نام ہے. اور اب یہاں سے سمجھ میں آئے گا کہ کیا ہیں عباس. عزیزان ایمان، یہ ایک جملہ نہیں ہے. غازی کی عظمتوں کو اگر سمجھنا ہے تو یوں سمجھیے کہ کائنات کا بڑے سے بڑا عالم ہو، علامہ ہو، مرجع وقت ہو، اولیاء ہو، کوئی بھی ہو، ہر بادشاہ ہو، حاکم ہو، اگر شعور رکھتا ہے تو ہر ایک کی خواہش یہ ہے کہ حسین اسے اپنا نوکر کہہ دے. پوری
توجہ ایک جملے پہ گفتگو مکمل کر رہا ہوں. غازی کی عظمتوں کو پہچانیں. ساری کائنات کی خواہش یہ ہے کہ حسین ہمیں اپنا نوکر کہہ دیں. اگر حسین اپنا نوکر مان لیں تب بھی وہ افتخار کر رہا ہے. عباس اس ذات کا نام ہے کہ حسین کی آرزو یہ ہے کہ حسین کو عباس اپنا بھائی کہہ کے پکار دے. آپ ذرا محسوس کریں. ساری کائنات یہ چاہتی ہے کہ حسین ہمیں اپنا خادم مان لے. حسین کی خواہش یہ ہے کہ عباس مجھے اپنا بھائی کہہ کے پکارے. آپ ذرا سوچیں کیوں. میں سوچ رہا تھا کہ آخر کیا وجہ ہے, کیوں امام حسین نے یہ خواہش کی کہ غازی ہمیں اپنا بھائی کہہ دے. جس کے پاس حسن جیسا بھائی تھا اس کو یہ خواہش ہے کہ عباس ہمیں اپنا بھائی کہہ دے. میں نے جب بہت غور کیا تو صرف ایک منزل پہ پہنچا, اور اس کے لیے اس سرحد کو, اس منزل کو طے کرنا پڑے گا کہ جب سرکار سید الشہداء کی ولادت ہوئی اور پیغمبر اسلام کو جبریل امین نے خبر دی کہ یہ بچہ کربلا میں شہید کیا جائے گا, اور آپ نے بی بی سیدہ کو خبر دی رونے کے بعد, تو جناب سیدہ نے سوال کیا تھا بابا آپ ہوں گے؟ کہا نہیں. علی ہوں گے؟ نہیں. میں رہوں گی؟ نہیں. حسن ہوں گے؟ نہیں. ماں نے سوال تو یہ کیا کہ پھر میرے لال پہ روئے گا کون؟ پیغمبر اسلام نے جواب بھی دے دیا رجال امتی یبکونا علی رجال الحسین. میری امت کے مرد حسین کے مردوں کا ماتم کریں گے. لفظوں پہ غور کیا کیجئے. نبی نے کہا میری امت کے مرد حسین کے مردوں کا ماتم کریں گے. میری امت کے مرد حسین کے مردوں کا ماتم کریں گے. اب جسے نبی کی امت میں آنا ہے اسے حسین پہ رونا پڑے گا, اس لیے کہ نبی نے کہا ہے میری امت کے مرد. لیکن عزیزان ایمان بات یہیں تک نہیں. اب جب سیدہ نے دیکھ لیا کہ نہ نبی ہوں گے, نہ علی ہوں گے, نہ ہم ہوں گے, نہ حسن ہوں گے, تو اب سیدہ کے دل میں کیفیت پیدا ہوئی کہ ایک بیٹا چاہیے جو کربلا میں حسین کے کام آئے. سیدہ نے, یہ خاموش تاریخ ہے جسے میں پڑھ رہا ہوں, اس لیے کہ تاریخ ہر ایک بات لکھتی نہیں ہے, کچھ اشارے تاریخ دیتی ہے, کبھی خاموش تاریخ کو بھی پڑھنا پڑتا ہے. جناب سیدہ نے اسی کیفیت کا اظہار علی سے کیا, یا علی مجھے ایک بیٹا چاہیے جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے, اس کو جنگ کے جوہر آپ سکھائیے گا, اسے شجاعت آپ کی ورثے میں ملے, اسے تلوار چلانے کا سلیقہ آپ سکھائیے گا, اسے اتنا باروب بنا دیجئے گا کہ تلوار کی ضرورت بھی نہ پڑے. عزیزان ایمان, اور اب اس سیدہ کی خواہش کی تکمیل میں امیر کائنات نے جناب سیدہ کو محسن جیسا تحفہ عطا کیا, اور جناب سیدہ اپنے بطن مطہر میں جناب محسن کو پروان چڑھا رہی ہیں, یہ سوچ کے کہ ان سب کے لیے تو نبی بتا چکے ہیں میرا یہ بیٹا جوان ہوگا تو حسین کے کربلا میں کام آئے گا, لیکن حالات نے جناب محسن کو شہید کر دیا. اب سیدہ کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ کربلا میں حسین کے لیے کوئی ناصر دے سکیں, لہذا جاتے جاتے کہا یا علی میرے بعد شادی کر لیجئے گا. مگر علی کو پتا ہے کہ سیدہ نے شادی کے لیے کہا کیوں ہے, لہذا آواز دی بھیا عقیل مجھے ایک ایسے گھرانے کی بیٹی چاہیے کہ جو بہادر گھرانے سے ہو, تاکہ کربلا میں مجھے ایک بیٹا دے جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے. یہی وجہ ہے کہ ام البنین کے کربلا میں 4 بیٹے شہید ہوئے, مگر فاطمہ نے صرف مولا عباس کو اپنا بیٹا کہا, اس لیے کہ سارے بیٹے جناب محسن
मोहसिन का बदल नहीं है, मगर अब्बास जनाब मोहसिन के बदल का नाम है। बाबुल हवाइज के सदक़े में हमारे इस कलील जिक्र को शरफ़ कबूलियत अता फरमा। हम सबको मौला के दरबार में बार बार हाजिरी का शरफ अता फरमा। मेरे अल्लाह, अगर ये हमारी ज़िंदगी की आखिरी ज़ियारत हो तो इसे हमारे नाम अमल में कायम रखना। परवरदिगार, इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ। सलावत। अब देखिए ये हुआ। अच्छा, अब ये एक काम तो एक मसला इन्होंने हल कर दिया। अब इंशाअल्लाह वो सबको अवार्ड पेश किया करेंगे। और आपने देख, एक शायर जो होता है वही इतने कम लफ्ज़ों में इतनी उम्दा तकरीर कर सकता है, वरना जो है जो शायर नहीं होता, सिर्फ खतीब होता, सिर्फ फैलाना जानता है, समेटना नहीं जानता। अब जैसे मैं शायर हूँ थोड़ा सा, तो मजमे को समेटना भी जानता हूँ, खाली फैलाना नहीं। तो अगर आप लोग थोड़ा सा हाँ ये समेट के थोड़ा सा, तो ये वाला जो कैमरा है, ये देखिए कुछ हमारी तकनीकी मजबूरियाँ पूरी दुनिया देख रही है। कम से कम मुझे लग रहा है 50 मैसेजेस आ गए होंगे कि मजमा कहाँ है। तो मजमा जब सिमट के आएगा तब कैमरे में आएगा। हुजूर 10 बस्ता गुजारिश है, थोड़ा ये हमारी मजबूरी है। शोरा कराम थोड़ा उधर आ जाए तो उस कैमरे में भी नजर आ जाए। डाइस बना लें सही से। जैसे शोरा कराम डाइस बना लें। आइए इजाज़त मामू, थोड़ा सा इधर ये थोड़ा सजाना पड़ा। नदीम भाई इधर थोड़ा डाइस आप लोग शोरा कराम मौला अब्बास की बसीरत के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी। कैमरा ऑन करो, मैं जश्न पे अब आ रहा हूँ। जनाब अनवर राय बरेलवी साहब हज़रत अब्बास की बसीरत पे 4 मिसरों को मैं आपकी तकरीर के हवाले से सरकार पेश करना चाहता हूँ कि नूरानियत लिबास का अब्बास नाम है। सुनिए अनवर राय बरेलवी साहब के मिसरे। नूरानियत लिबास का पूरे ग्राफ एजेंसी में आज तक ये मिसरे महफूज हुए हों तो मुझे साथ में लगा दीजिएगा कि दोबारा पढ़ा है, वरना मैं पहली बार जब मैं वाजिन में तालिब इल्म था और हमारे एजाज मामू जो हैं वो अलवाइज रसाले के मुदीर होते थे, अनवर राय बरेलवी साहब कातिब होते थे, तब उन्होंने कहा था, एजाज मामू ने तवज्जो दिलाई थी, तब मैंने याद किया था, सुना आज रहा हूँ। नूरानियत लिबास का अब्बास नाम है, हक्कानियत असास का अब्बास नाम है। हुक्म इमाम को जो समझता, बसीरत किसे कहते हैं, हुक्म इमाम को जो समझता था बेकहे, ऐसे नज़र शनास का अब्बास नाम है। हुक्म इमाम को जो समझता हो बेकहे, हुक्म इमाम को जो समझता हो बेकहे, ऐसे नज़र शनास का। वाकई खुद में अभी आपको मिसरे सुना रहा हूँ। एजाज मामू के अब्बा हज़रत इकमाल लखनवी का कलाम। अब आप देखिए, आज मैं बहुत पुराने हाफजे की बजाज खोल रहा हूँ। हाँ सुनिएगा, शेर सुनिएगा। वाकई खुद में जो बहादुर हो पिसर उसका दिलेर होता है। सुनिए, लखनऊ की जबान सुनिए आप। वाकई खुद में जो बहादुर हो पिसर उसका दिलेर होता है। क्यों ना अब्बास होते मिसले अली, शेर का बच्चा शेर होता है।
शफी साहब ईरान से आए हैं और यहाँ नहीं आएंगे? यहाँ आना जरूरी है। यहाँ दिलशाद साहब, शफी साहब, अरे ये नहीं यहाँ ये जिनके गले में ये दुशाला है वो उसको यहाँ बैठना है। ये दुशाला वाली सब ये है। हाँ बस अब पूरा जश्न बाज़ाब्ता तौर पे अब शुरू होने जा रहा है साहब। हैं आइए, और 4 मिसरे आपने जो शहजादी के हवाले से, मैं थोड़ा थोड़ा नैयर जलालपुरी भी याद आते जा रहे हैं। इसी में सवाब का मौका है, बाद में वैसे शहर में पढ़ नहीं पाता, इसलिए मौका होता है। माशाअल्लाह। जो मेरा गम समेट ले वो आस चाहिए। जो मेरा गम, शहजादी है पहले शिकस्ता है और दुआ कर रही, जो मेरा गम समेट ले वो आस चाहिए। एक और लाडला मुझे हसास चाहिए। मोहसिन हुए शहीद तो जहरा ने की दुआ, यारब मेरे हुसैन को अब्बास चाहिए। मोहसिन हुए शहीद तो जहरा ने की दुआ, ये उलमाए कराम है। मोहसिन हुए शहीद तो जहरा ने की दुआ, यारब मेरे हुसैन को अब्बास चाहिए। अब हमारी पूरी फहरिस्त सजी हुई है, शोराए कराम हैं। अब हमारे पास वक्त भी है। वो जो मोहब्बत वाले शोरा थे उनको मैंने जल्दी जल्दी पढ़वाया था। अब 3 बजे तक का वक्त बहुत होता है, इत्मीनान से आप लोग पढ़िएगा, बस इतने इत्मीनान से कि अगले के इत्मीनान का भी ख्याल रखिएगा। मैं गुजारिश करूँगा जनाब शायर अहले बैत, देखिए अंजुमन नासिरुल अज़ा से मैं एक शायर लाने जा रहा हूँ। आप साहिब बयाज़ी भी देखिए, शायरी भी देखिए, ज़बान भी देखिए, बयान भी देखिए, अल्फाज भी देखिए, आवाज़ भी देखिए, अंदाज़ भी देखिए। जनाब समर लखनवी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, बावाज़ बुलंद नारे सलवात से इस्तकबाल कीजिए। आलमी जश्न बाबुल हवाइज के 14वें दौर का आगाज़ कर रहा हूँ, जनाब समर लखनवी साहब। अस्सलाम अलैकुम। चूँकि मैं यहाँ पर अपनी अंजुमन नासिरुल अज़ा की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, तो उसकी जानिब से मैं शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा को, उनके लाल मौला अबुल फ़ज़ल अब्बास को उनकी आमद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और शुक्रगुज़ार हूँ मौलाना अता हैदर साहब का और अबू ज़र कुंतूरी साहब का कि उन्होंने इतना बड़ा शरफ़ मुझे पहली बार हासिल हुआ है कि मैं हरम मौला अब्बास में अपनी, क्योंकि मैं अंजुमन की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, तो अपनी अंजुमन का ही कलाम पेश करूँगा। मुसद्दस के चंद बंद समात फरमाएं नैयर भाई। अब्बास आए रूह शजात लिए हुए, नैयर भाई। अब्बास आए रूह शजात लिए हुए, और नाज़ा वफ़ा है जिस पर वो क़ुव्वत लिए हुए। नाज़ा वफ़ा है जिस पर वो क़ुव्वत लिए हुए। ईमान का नूर हक की जलालत लिए हुए, भाई की शान बाप की जुर्रत लिए हुए। और बै समात फरमाए कि माँ गोद में जो लेती थी उस नाज़नीन को, मरियम सलाम करती थी उम्मुल बनी। मरियम सलाम, माँ गोद में जो लेती थी उस नाज़नीन को, मरियम सलाम करती थी उम्मुल बनीन को। और मौला अब्बास अब गहवारे में आ चुके हैं। शेर मुबारक फरमाएं कि गहवारे ही में जाहो जलालत थी आशिकार। नैयर भाई मामू, गहवारे ही
میں جاہو جلالت تھی آشکار، وہ دب دبا کے تھا صف باطل میں انتشار، انگڑائیاں جو لیتا تھا جھولے میں بار بار، انگڑائیاں جو لیتا تھا جھولے میں بار بار، مطلب یہ تھا کہ ہوں اسد حق کی یادگار، مطلب یہ تھا کہ ہوں اسد حق کی یادگار۔ اور بیت ملازہ فرمائیں، بحر جہاد تیغ دو دم چاہیے مجھے، وہ کہتی تھی مٹھیاں کے علم چاہیے مجھے، کہتی تھی مٹھیاں کے علم چاہیے مجھے۔ ابھی مولا عباس گہوارے میں تھے، اب چلنے لگے۔ سماعت فرمائیں کہ نکلے علی کے ساتھ مدینے میں جب کبھی، نکلے علی کے ساتھ مدینے میں جب کبھی، اہل ستم میں پڑ گئی ہے بت سے تھر تھری، گل تھا کہ باپ بیٹے کی صورت ہے کسی، نیر بھائی، ارے گل تھا کہ باپ بیٹے کی صورت ہے ایک سی، ارے دیکھو علی کے ساتھ ہے چھوٹا سا ایک علی، ارے دیکھو علی کے ساتھ ہے چھوٹا سا ایک علی، ہر ادا میں باپ کا۔ اب جوانی ہے مولا عباس کی، تھوڑا سماعت فرمائے۔ ارے کہتا تھا دب دبا کے علی کا شباب ہوں، سلیم بھائی، کہتا تھا دب دبا کہ علی کا شباب ہوں، ام البنی کی جان دل بو تراب ہوں، کہتا تھا دب دبا کہ علی کا شباب ہوں، ام البنی کی جان، نعرہ سلوات بھیج دیں۔ یہ ہم سب کے لیے فخر کی بات ہے کہ آیت اللہ سید منتظر مہدی صاحب قبلہ جو ہمارے آج کے اس جشن کے صدر ہیں، وہ تشریف لے آئے، اور ان کے ساتھ تمام ہمارے علماء اور ہمارے تمام روحانین، ہم ان سب کا استقبال کرتے ہیں۔ مولانا ذہین نجفی صاحب، تمام صاحبان حوزہ کا بآواز بلند نعرہ صلوات سے آپ استقبال کریں، اور جناب صدر سے اجازت لیتے ہوئے ہم یہ سلسلہ پھر جناب سمر لکھنوی صاحب آپ سب مخاطب ہیں۔ عباس آئے روح شجاعت لیے ہوئے، اور بند سماعت فرمائیں کہ کہتا تھا دب دبا کے علی کا شباب ہوں، کہتا تھا دب دبا کے علی کا شباب ہوں، ام البنی کی جان دل بو تراب ہوں، ارمان قلب بنت رسالت ماب ہوں، ارمان قلب بنت رسالت ماب ہوں۔ مصرع دیکھیں، بیعت کے ہر سوال کا تنہا جواب ہوں، بیعت کے ہر سوال کا تنہا جواب ہوں، مثل علی چڑھاؤں اگر آستین کو، تخت یزید کیا ہے الٹ دوں زمین کو،
تخت یزید کیا ہے الٹ دوں زمین کو. اور یہ آخری بند سماعت فرمائیں کہ نعرہ کیا، جنگ ہے مولا عباس کی، ایک منظر پیش کر رہا ہوں کہ نعرہ کیا تو ہلنے لگی ارض کربلا، نعرہ کیا تو ہلنے لگی ارض کربلا، الٹی صفوں پہ صف تو پرے پر پرا گرا، الٹی صفوں پہ صف تو پرے پر پرا گرا، نہ میں منا تھا فوج کا باقی نہ میں سرا. نام جنگ ہے مولا عباس کی کہ نہ میں منا تھا فوج کا باقی نہ میں سرا، ٹکرا رہے تھے بھاگ کے کوفے سے اشکیا، ٹکرا رہے تھے بھاگ کے، بیعت سماعت فرمائیں کہ ٹکرا رہے تھے بھاگ کے کوفے سے اشکیا، عیسیٰ کھڑے ہوئے تھے مسلح لپیٹ کر، اور جبریل ہٹ گئے تھے پروں کو سمیٹ کر. بحیثیت شاعر نہیں تو بحیثیت صاحب بیان انجمن ناصر الرضا کی نمائندگی جناب سمر صاحب نے کی اور ہمارے نیّر بھائی نے ان کی ہمت افزائی کی. میں شکر گزار ہوں جناب نیّر جلال پوری صاحب کا. بہت شکریہ. دیکھ رہے ہیں انہوں نے 5 دنوں تک کی شب بیداری جو قائم کی ہے، اس میں جو چاندی کے علم ہر انجمن کو، اور جس طریقے سے آج بھی علم مبارک یہاں لے کے آئے. میں ایک تو حجت الاسلام والمسلمین، بلکہ یہ جو واقعی جس کو کہتے ہیں کہ سلطان المدارس سے جو ہمارے ہاں مرجعیت کے آفتاب و ماہتاب جو نکلے ہیں، ان میں جو وہ پوری ایک سنہری کڑی ہے، اس میں ایک نام تو آیت اللہ سید منتظر مہدی صاحب، اور بالکل میں چاہوں گا وہ آپ کی جگہ نہیں ہے. میں جناب سید علی نقی زیدی صاحب قبلہ و کعبہ، انہی سب بزرگوں کو دیکھ کے یہ بہت ان سب کے ہم نے جو ہے وہ کنٹاپ اور گوشت مالی اور وہ سب جو ہے وہ منتظر بھائی نے بہت چائے مجھ سے منگوائی تھی، اور آپ نے بھی کوئی ایران میں ہے تو کوئی عراق میں ہے، کوئی آپ یہ ہمارے سلطان المدارس کے یہ چراغ ہیں جو آفتاب و ماہتاب بن کے، یہ چراغ ہمارے مدرسے سے نکل کے، نازمیہ بھی اس میں شامل ہے، وہ جوادیہ بھی اس میں شامل ہے، ایمانیہ بھی شامل ہے، مطلب ہندوستان سے وہ سب جو ہے وہ پورا سلسلہ، ہاں اس میں نجفی ہاؤس بھی شامل ہے اور باب العلم بھی شامل ہے. میں جس کو دیکھ کے ڈر جاتا ہوں، نام یاد آ جاتا ہے اس کے مدرسے کا. تو یہ سب چونکہ جشن ہے اس لیے تھوڑا سا ہنس رہے ہیں، لیکن اصل تو یہی ہے. میں گزارش کروں گا کہ ہمیں جشن کے ساتھ میں یہ جو علماء کا جو سلسلہ ہے، یہ جو رہا ہے ہمارے سابق میں، اس کو باقی رکھا جائے. ہمارے علماء نے جس طرح سے شاعری کی ہے اور معیاری شاعری، اور رفیق البھائی آپ کے انجمن سے جو ابھی مسدس کے بند پیش کیے گئے ہیں، مسدس کی شاعری جو ہے وہ ہماری سب سے معیاری شاعری مانی جاتی ہے کہ چوتھے مصروں میں جو 4 مصروں میں ارتقا ہوتا ہے، پھر چھٹا بند اور چھٹا جو مصرع ہے اس سے 7ویں آسمان پہ جانا، اور وہ بیت ہے، اور وہ جو سودا نے سلسلہ شروع کیا تھا، انیس اور دبیر نے جسے معراج پہ پہنچایا، اصل شاعری وہی ہے. اور مسدس میں خالی ادھر ادھر کے مصروں کو توڑ لینے کا نام مسدس نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایک واقعاتی ارتقا بھی اندر سے چلنا چاہیے، وہ کیفیت ہوتی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ آج بھی اردو شاعری اپنے معیار پہ اس مرثیے کو لے کے آگے بڑھ رہی ہے. میں اسی سلسلے سے آگے بڑھتا ہوں. عباس آفتاب جلالت کی جلوگی، جہاں امام موجود ہیں ان میں توجہ کر کے میں لمحے ضائع نہیں کرنا چاہتا. عباس آفتاب جلالت کی جلوگی، عباس آبشار شجاعت کی نغمگی، عباس ذہن موت میں احساس زندگی، عباس یعنی فاتح میدان تشنگی، دنیا کے ہر محاذ پہ غالب کا نام ہے، عباس دوسرے ابو طالب کا نام ہے.
عباس آفتاب جلالت کی جلوگی، عباس آبشار شجاعت کی نغمگی، عباس ذہن موت میں احساس زندگی، عباس یعنی فاتح میدان تشنگی، دنیا کے ہر محاذ پہ غالب کا نام ہے، عباس دوسرے ابو طالب کا نام ہے، عباس ارتقا کی قلم رو کا شہریار، عباس جس کی چشم زدن پر ملک نثار، عباس جس کے ہاتھ میں دنیا کا اختیار، عباس جس کے پاؤں پہ شاہوں کا اقتدار، جبریل ایک بلندی بے حد کا نام ہے، عباس اس سے اور بڑے قد کا نام ہے، دو انگلیوں میں باندھ کے جوہر کلائی کا، سوکھی زمین پہ کھینچ کے نقشہ لڑائی کا، ہر قدم پہ بن کے غلام اپنے بھائی کا، دل جیتنے چلا ہے بشر کبریائی کا، عباس با وفا کے لیے احترام سے قرآن لفظ مانگ رہا ہے امام سے، عباس با وفا کے لیے احترام سے قرآن لفظ مانگ رہا ہے امام سے، ایسا نہیں کہ عزم نہیں حوصلہ نہیں، یہ بھی نہیں کہ جوش نہیں ولولہ نہیں، غازی کے سامنے یہ کوئی مسئلہ نہیں، شیروں کی جست فن ہے مگر مشغلہ نہیں، شیروں کی جست فن ہے مگر مشغلہ نہیں، تلوار کیا اٹھائیں سپاہے ذلیل پر، احسان کر رہے ہیں پرے جبرائیل پر، احسان کر رہے ہیں پرے جبرائیل پر۔ آئیے اس معیاری شاعری کو سننے کے لیے میں چاہوں گا اب یہ جو پورا یہ جو سلسلہ ہے یعنی جو علمیت کے ساتھ اب جو مصرے آپ کے سامنے آنے والے ہیں، یہ جو سماعتیں بھی اتنی محترم ہیں کہ آج رسمی طور پہ خالی شاعری نہیں ہوگی بلکہ آپ کے ذہن و دل و دماغ کے در و دیوار پہ مصروں کی رمجھم جو آج کربلا میں ہو رہی ہے اس کو جذب کرنے کے ساتھ روح میں ساون بھادو جو عشق اہل بیت کا ہے اس کی خوشبو جب تک آپ کی روح کو معطر نہ کر دے تب تک جشن نہیں بنے گا۔ اس عالمی جشن باب الحوائج میں مولا عباس کے قدموں میں رعایا موجود ہیں، ان اماموں کا سلام لے کے ہم حاضر ہیں۔ ایک امامے کو، اس شعریت کو، ایک شاعری کو، علمیت کو اس وقت شاعر بنا کے پیش کرنے کا جی چاہتا ہے۔ حجت الاسلام واللسان والادب والفارسی والاردو والعربی مولانا سید شفیع صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ جن کی فارسی شاعری، عربی شاعری، اردو شاعری تینوں کے ہم گواہ ہیں، مگر اس وقت مجمع کا تقاضا یہ ہے کہ وہ صرف اردو کلام پیش کریں، آپ عربی میں صلوات بلند کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ تمام حضرات کی خدمت میں اعیاد شعبانیہ کے عنوان سے۔ میرے لیے یقیناً سعادت ہے کہ اس عظیم بارگاہ میں ہمیں یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ میں اپنا نام بھی شعراء کے فہرست میں کم ترین شاعر کے عنوان سے بہرحال درج کرا سکوں۔ مجھے چونکہ حکم ہوا ہے اور میں اس حکم کے احترام میں حاضر ہوا ہوں، ورنہ مجھے فوراً نکلنا تھا، اور یہ ساعت ادب ہے میرے لیے کہ شعراء کرام اور علماء کرام موجود ہوں اور میں انہیں سنے بغیر چلا جاؤں اپنی سنا کے۔ لہٰذا میں اس سب سے پہلے معذرت خواہ ہوں کہ اگر مجھے اجازت دیں تاکہ میں چند اشعار کے ذریعے سے حاضر ہو سکوں اور اس کے فوراً بعد آپ سے اجازت طلب کروں تاکہ رخصتی ہو ہماری اس حوالے سے کہ آپ کی اس بزم سے بآواز بلند نعرہ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک غالب کا ایک مصرع تھا، اس پہ تضمین کی ہے لیکن ذرا سا ترمیم کے ساتھ، ملاحظہ کیجیے گا کہ بتاؤں گا تمہیں وعدے کی آبرو کیا ہے، بتاؤں گا تمہیں وعدے کی آبرو کیا ہے، کروں گا غسل شہادت فقط وضو کیا ہے۔ ملاحظہ کیجیے گا، بتاؤں گا ندیم بھائی، بتاؤں گا تمہیں وعدے کی آبرو کیا ہے، کروں گا غسل شہادت فقط وضو کیا ہے، فقط وضو کیا ہے، رگ حسین سے گر کر یہ خون کہتا تھا زمین ہی سے نہ ابلے تو پھر لہو کیا ہے۔
بتاؤں گا تمہیں وعدے کی آبرو کیا ہے، کروں گا غسل شہادت فقط وضو کیا ہے، اور رگے حسین سے گر کر یہ خون کہتا تھا زمین ہی سے نہ ابلے تو پھر لہو کیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں گے کہ ایک شعر جو بعض قطعات جو میں نے اسی سرزمین پہ کہے تھے، ملاحظہ فرمائیں کہ اربعین کے موقع پر ملاحظہ کیے کہ ایک سفر، نیر بھائی کچھ جو ترنم میں کہے تھے نہیں صرف چند اشعار جو ہے ایک ترنم ہے ذرا سا نہیں۔ ملاحظہ فرمائیں کہ خاص طور سے توجہ چاہتا ہوں، علماء کرام شعراء کرام موجود ندیم میں دیکھیں کہ ایک سفر کرب و بلا کا سہل و سادہ دیکھ کر، ایک سفر کرب و بلا کا سہل و سادہ دیکھ کر، پاؤں قابو میں کہاں ممکن تھے زیادہ دیکھ کر۔ ملاحظہ کیجئے گا، ایک سفر کرب و بلا کا سہل و سادہ دیکھ کر، پاؤں قابو میں کہاں ممکن تھے زیادہ دیکھ کر، اے میری مرضی کے مالک میزبان اربعین، بے ارادہ آ گیا تیرا ارادہ دیکھ کر، بے ارادہ آ گیا تیرا ارادہ دیکھ کر، اے میری مرضی کے مالک میزبان اربعین، بے ارادہ آ گیا تیرا ارادہ دیکھ کر، شاہدیں میری فقیری بھی مثالی رکھنا۔ اربعین کے موقع پر جب انسان کربلا میں آتا ہے نجف سے تو تھوڑا سا اسے تشویش رہتی ہے، معلوم نہیں کہ وہاں جگہ ملے گی کہ نہیں ملے گی، یہ حالات رہتے ہیں، لہذا ایسے موقع پر ایک توسل ملاحظہ کریں کہ شاہدیں میری فقیری بھی مثالی رکھنا، خود سے ہٹ کر نہ کسی در کا سوالی رکھنا۔ ملاحظہ کیجئے گا، شاہدیں میری فقیری بھی، ذہین بھائی، شاہدیں میری فقیری بھی مثالی رکھنا، خود سے ہٹ کر نہ کسی در کا سوالی رکھنا، آ رہا ہوں تیری وسعت پہ بھروسہ کر کے، آ رہا ہوں تیری وسعت پہ بھروسہ کر کے، کربلا ایک جگہ میری بھی خالی رکھنا۔ آ رہا ہوں تیری وسعت پہ بھروسہ کر کے، آ رہا ہوں تیری وسعت پہ بھروسہ کر کے، کربلا ایک جگہ میری بھی خالی رکھنا، کربلا ایک جگہ میری بھی خالی رکھنا۔ پھر غم شاہ کھٹکنے لگا غداروں کو، پھر غم شاہ کھٹکنے لگا غداروں کو، پھر نئی جنگ ہے درپیش عزاداروں کو۔ ملاحظہ کیجئے گا، جب جنگ ہو تو اسلحوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ پھر غم شاہ کھٹکنے لگا غداروں کو، پھر نئی جنگ ہے درپیش عزاداروں کو، ماتمی ہاتھوں کو سینے سے نہ ہٹنے دینا، زنگ لگ جائے نہ چلتی ہوئی تلواروں کو۔ پھر غم شاہ کھٹکنے لگا غداروں کو، پھر نئی جنگ ہے درپیش عزاداروں کو، ماتمی ہاتھوں کو سینے سے نہ ہٹنے دینا۔ ابو ذر بھائی، ماتمی ہاتھوں کو سینے سے نہ ہٹنے دینا، زنگ لگ جائے نہ چلتی ہوئی تلواروں کو۔ اور چونکہ مولا کی بارگاہ میں ہے، ملاحظہ فرمائیں نیر بھائی، خاص طور بڑھ گئی رنگینی تصویر قرطاس آتش، بڑھ گئی رنگینی
تصویر قرطاس آتش دست غازی نے اسے خود رنگ و بو سے بھر دیا. ملاحظہ کیجئے گا, دست غازی نے اسے خود رنگ و بھو سے بھر دیا, اور بہہ گیا پانی تو مشکیزے کو خالی دیکھ کر. بہہ گیا پانی تو مشکیزے کو خالی دیکھ کر غیرت عباس نے اپنے لہو سے بھر دیا. غیرت عباس نے اپنے لہو سے بھر دیا. اور قطع اور بھی ملاحظہ فرما لیں, ایک قطع اور اگر اجازت ہو تو اس کے بعد ایک چند اشعار اور حاضر کروں گا. ترنم سے نہیں کرے تو بہتر ہے. سر ساحل کھڑا ہے غیظ میں ماہ بنی ہاشم. سر ساحل کھڑا ہے غیظ میں ماہ بنی ہاشم. خدا ہی جانتا ہے آخرش ہوگا تو کیا ہوگا. ملاحظہ کیجئے گا, دو مصرے خاص طور سے. خدا ہی جانتا ہے آخرش ہوگا تو کیا ہوگا. غضب کی تشنگی عباس نے گھولی ہے پانی میں. سمندر کو جو احساس آتش ہوگا تو کیا ہوگا. سمندر کو جو احساس آتش ہوگا تو کیا ہوگا. صلوات بر محمد و آل محمد. شریعت نے جتنا جواز دیا ہے اس کے ساز کو استعمال کیا جا سکتا ہے. بر محمد و آل محمد صلوات اللہ علیہ شریعت کے جواز. ملاحظہ فرمائیں, یہ حکم ہے, حالانکہ میری طبیعت بھی کچھ ناساز تھی اور میری آواز بھی گرفتہ ہے, لیکن حکم کے احترام میں چند اشعار حاضر کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. بلند ترین نعرہ صلوات بر محمد و ملاحظہ فرمائیں کہ در شہر سے جو آشنائی ہوئی ہے. ملاحظہ کیجئے گا, مطلع خاص طور سے توجہ چاہتا ہوں. در شہر سے جو آشنائی ہوئی ہے, یہ تدبیر حر کی بتائی ہوئی ہے. یہ تدبیر حر کی بتائی ہوئی ہے. در شہ سے جو, ملاحظہ فرمائیں, میری آرزو رنگ لائی ہوئی ہے. میری آرزو رنگ لائی ہوئی ہے. در کربلا تک رسائی ہوئی ہے. در کربلا تک رسائی ہوئی ہے. شعر بھی خاص طور سے ملاحظہ فرمائیں, بہت منتخب اشعار سماعت کریں گے, اور اس شعر کے ذیل میں آپ تمام اسلامی ممالک اور خاص طور سے ایران کو بھی اس تناظر میں دیکھ سکتے ہیں کہ جھکا اس کے آگے نہ سر نہ تواں کا, جھکا اس کے آگے نہ سر نہ تواں کا. شہنشاہیت بوکھلائی ہوئی ہے. شہنشاہیت بوکھلائی ہوئی ہے. جھکا اس کے آگے. شعر خاص طور سے توجہ چاہتا ہوں. نیئر بھائی, آپ نے ادھر مجھے
हुक्म दे के आप कहीं और मसरूफ़ हो गए हैं। मैं इसकी शिकायत करूँगा आपसे। मुलाज़ा फरमाएं कि झुका इसके आगे न सर न तवा का, शहनशाहियत बौखलाई हुई है। ता ज़बान का शेर है, ताक़ुब न कर हुरकाए फौज बातिल, ताक़ुब न कर हुरका ए फौज बातिल, कटिए पतंग अब पराई हुई है, कटिए पतंग अब पराई हुई है। इबादत गुजारों को इसकी खबर क्या। दो शेर और बस, ज़हमत तमाम। इबादत गुजारों को, नदीम भाई ख़ास तौर से तवज्जो चाहता हूँ। इबादत गुजारों को इसकी खबर क्या, हुए कैद कब कब रिहाई हुई है, हुए कैद कब कब रिहाई हुई है। तो ज़मीने हासिल कलाम शेर मुरादा फरमाए कि ज़मीने अजल पे, ज़मीने अजल पे तबस्सुम की बसती, ज़मीने अजल पे, ज़मीने अजल पे तबस्सुम की बसती, ये बेशिर तेरी बसाई हुई है, ये बेशिर। सरकार 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 ये ज़रा आपको ये आप अब देखिए, आयतुल्लाह सैयद मुंतज़िर मेहदी साहब की सदारत है और हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद अली नक़वी साहब की सरपरस्ती है, मौलाना नदीम साहब, इतने सारे इमामे बैठे हुए हैं। तो इतना तरन्नुम तो उलमा को भी इस्तेमाल करना चाहिए और हमारे शोरा को भी। आप देखिए, इसमें मैं ज़रा सा तवज्जो चाहूँगा, दो लफ्ज़ का सर्फ करना चाहूँगा कि इसमें शरई वक़ार भी था और शेरी खुमार भी था। थोड़ा बाराबंकी तक आप लोग चले गए, आप इतने समझदार हैं, मैं इतना समझदार नहीं हूँ, मैं तो सीधी सीधी बात कर रहा था, मगर बड़ा लुत्फ़ आया कसम खुदा की। देखिए, तरन्नुम पे कोई मक्ता नहीं पड़ा हुआ होता है, मगर फिर भी बाज़ तरन्नुम ऐसे होते हैं जो कुछ बुज़ुर्गों की याद दिला देते हैं और वो पूरा लुत्फ़ आया। और वो एक दबिस्तान लखनऊ से हम दबिस्तान अज़ीमाबाद तक गए, वीरपुर की सरज़मीन। अब आइए मैं दबिस्तान हैदराबाद में इसलिए चलूँगा कि अनीस और दबीर, एक अजीब व गरीब जुमला कहने जा रहा हूँ लखनऊ वालों के बीच में। लखनऊ में रहता हूँ मगर कहने का जी चाह रहा है। अनीस और दबीर के मज़ार लखनऊ में हैं, दफन लखनऊ में हैं, लेकिन जिंदा हैदराबाद दक्कन में है। लखनऊ में अनीस और दबीर के बगैर हो सकता है कोई मजलिस हो जाए, लेकिन जाकिरी की भी मजलिस कोई हैदराबाद में ऐसी नहीं है कि जिसमें आलिम दीन पढ़ रहा हो और उसमें बतौर मरसिया जो हमारे मरसिया खान हजरात होते हैं वो खुदाए सुखन सरकार अनीस और खुदाए सुखन सरकार दबीर के बगैर कोई एक मजलिस भी हो जाती हो। इसलिए मैं हज़रत अब्बास के लिए एक बंद सरकार अनीस का पेश करूँगा, एक बंद। अभी मैं दिन में जो जश्न हो रहा था, जश्न मश्क अलम, उसमें सिर्फ मैंने रुबाइयाँ पढ़ी, वक्त का तकाजा नहीं था, मगर अब रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। जब हम मुसद्दस पढ़ रहे हैं और सरकार अनीस और सरकार दबीर को न पढ़ें तो फिर ये जो जश्न की तहजीब, ये जो इल्मी सिलसिला है, तसलसल हम यहाँ तक आए हैं, वो तशना रह जाएगा। इसलिए मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उतरा ये कह के कश्तिये उम्मत का नाखुदा, जितने सवार थे वो हुए सब पियादा पा। हजरत ने मुस्कुरा के ये हर एक से कहा, देखो तो क्या तराई है, क्या नहर,
کیا فضا اکبر شگفتہ روح ہوئے صحرا کو دیکھ کر عباس جھومنے لگے دریا کو دیکھ کر. سرکار انیس کی خوشنودی کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اکبر شگفتہ روح ہوئے صحرا کو دیکھ کر عباس جھومنے لگے دریا کو دیکھ کر. یہ سرکار انیس وہ جو جب کربلا میں داخلہ شاہدی ہوا اس میں جو حضرت عباس کا پیکر دھیرے دھیرے اس طریقے سے ڈھلتا ہے، قیامت کے کیا اس میں بند ہیں، یہ سرکار انیس کا. اور ایسے ہی سرکار دبیر کے ہاں آپ دیکھیے، ایک بات عرض کروں کہ دونوں کو کہا جاتا ہے یہ ایسے شاعر ہیں ویسے شاعر ہیں. عام جو جشن ہوتے ہیں اس میں نظامت کرتا ہوں، اتنی باتیں نہیں کرتا، لیکن آج میں چاہتا ہوں گراف ایجنسی کے کیمرے سے علماء کی موجودگی میں یہ باتیں عوام تک پہنچے کہ انیس اور دبیر میں صرف فرق یہ ہے کہ ایک دماغ سے جتنا قریب ہے دوسرا دل سے اتنا ہی قریب ہے. انیس دل میں اترنے کا ہنر جانتے ہیں، دبیر دماغ پہ سوار ہونے کا ہنر جانتے ہیں. انیس کی کوئی شاعری ایسی نہیں ہے جس میں زمین کی گہرائی نہ ہو. مرزا دبیر کا ایک بھی مصرع ایسا نہیں ہے جس میں آسمان کی اونچائی نہ ہو. سمیٹ کے کہہ رہا ہوں 20 جلدیں ہیں مرزا دبیر کی، جو بظاہر آپ کو زمین کے مصرے لگیں گے، ان کے پیچھے بھی آسمان اگر رکھا ہوا نہ ہو تو پھر عطارد کا وہ مصرع نہیں ہے. اس جملے پہ تو داد ملنی چاہیے تھی، اس لیے کہ عطارد دبیر الفلک ہوتا ہے. مصرع سنیے. کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے، ہر قصر سلاطین زمن کانپ رہا ہے، رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے. اب آپ کہیں گے زیر کفن اور زمین ہے، اس میں آسمان کہاں، مگر آ گئے. شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو. خود شیر ہے، جد شیر، چچا شیر، پدر شیر، نعرے ہیں جدا شیر کے، دل شیر، جگر شیر، کیوں کر نہ ہوں اس طرح کے شیروں کے پسر شیر. پلکیں ہیں اگر شیر کا پنجہ تو نظر شیر. پلکوں کو بہادر کی جھپکتے نہیں دیکھا، یوں غیظ میں شیروں کو بھی تکتے نہیں دیکھا. یوں غیظ میں شیروں کو بھی تکتے نہیں دیکھا. حضرت عباس خیمے سے نکل کے ترائی کی طرف جا رہے ہیں، آسمان پہ دیکھیے بات ہو رہی ہے. چلنے لگا سیدھا فلک، اس وقت سنبھل کے 100 مرتبہ سورج پہ گرا چاند اچھل کے. چلنے لگا سیدھا فلک، اس وقت سنبھل کے 100 مرتبہ سورج پہ گرا چاند اچھل کے. سب جزو ہیں کل رتبے میں کہلاتے ہیں عباس، کونین پیادہ ہیں سوار آتے ہیں عباس. کونین پیادہ ہیں، کونین پیادہ ہیں سوار آتے ہیں عباس. سرکار انیس اور دبیر کے ان مصروں کے سائے میں ہم حیدرآباد دکن کی طرف، تاکہ جتنے بھی اردو شاعری کے دبستان ہیں وہ سب آج ہمارے جشن میں مکمل ہیں، سب کو برابر سے موقع ملے. دبستان لکھنؤ کو آپ نے سنا، دبستان عظیم آباد کو سنا، اور اب ہم دبستان دکن کی طرف چلتے ہیں. اردو پیدا ہوتی ہے حیدرآباد میں، جوان ہوتی ہے دلی میں، نوک پلک سنواری جاتی ہے لکھنؤ میں. 3 جملوں میں نے 700 سالہ اردو کا سفر آپ کے سامنے پیش کیا. آئیے میں گزارش کر رہا ہوں جناب فیاض حیدرآبادی صاحب سے کہ وہ تشریف لے آئیں. زائرین حضرات، آپ تمام کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور آپ تمام کی اجازت سے اپنی شاعری کا آغاز کر رہا ہوں. سب سے پہلے آپ تمام کے لیے 4 مصرے ابھی مولا عباس کی بارگاہ سے عطا ہوئے، تو اسی کو پیش کرتے ہوئے آگے بڑھو. ایک صلوات پڑھ دیجیے مل کے باواز بولو. نیر بھائی، نیر بھائی سرکار یہ کہہ رہے ہیں مجھے سامرا جانا ہے. میں آیت اللہ سے پوچھ رہا ہوں 4 شعبان کو امام زمانہ یہاں آئے ہیں نا. نعرہ حیدری.
یہ مصرے دیکھیے بطور خاص نظر کر رہا ہوں آپ تمام کے لیے، آپ تمام کی جانب سے نظر کی ہے۔ با وفا سے اجازت ملی، بطور خاص نظر کر رہا ہوں، دیکھیے شکر صاحب، سلیم بھائی، با وفا سے اجازت ملی، ابو ذر بھائی، با وفا سے اجازت ملی، ہو گئی بس میری حاضری، ہو گئی بس میری حاضری۔ یہ دو مصرے دیکھیے، دو مصرے آپ تمام کی جانب سے۔ یاد کر کے ہمیں کربلا، یاد کر کے ہمیں کربلا، ہم پہ ان کی عنایت ہوئی، ہم پہ ان کی عنایت ہوئی۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ اور چار مصرے نظر کر رہا ہوں بھائی۔ آج دنیا میں حاجت روا گیا، دیکھیے بطور خیر نظر کر رہا ہوں مصرے۔ آج دنیا میں، ارے آج دنیا میں، آج دنیا میں حاجت روا گیا، نور اول سے نور خدا گیا، نور اول سے نور خدا گیا، آج دنیا میں حاجت روا گیا۔ یہ بھی دو مصرے دیکھیے۔ گود میں لے کے سرور یہ کہنے لگے، چوتھا مصرع بطور خاص نیر بھائی دیکھیے۔ گود میں لے کے، ارے گود میں لے کے سرور یہ کہنے لگے، گود میں لے کے سرور یہ کہنے لگے، جنگ کربل کا مشکل کشا، گود میں لے کے سرور یہ کہنے لگے، جنگ کربل کا مشکل کشا گیا، جنگ کربل کا مشکل کشا گیا۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ یہ بھی چار مصرے آپ تمام کی جانب سے نظر کر رہا ہوں، آخری چار مصرے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے مل کے باز۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے۔ کرب و بلا میں جشن کا معیار الگ ہے، دیکھیے بطور خیر نظر کر رہا ہوں، دوسرا مصرع چوتھا مصرع بھی اکبر بھائی۔ کرب و بلا میں جشن کا معیار الگ ہے، کرب و بلا میں جشن کا معیار الگ ہے، معیار الگ ہے، ہر سال سے اس سال کا زوار الگ ہے، ہر سال سے اس سال کا زوار الگ ہے،
ہر سال سے سال کا زوار الگ ہے، ہر سال سے سال کا زوار الگ ہے۔ یہ بھی دو مصرے دیکھیے۔ خود عرش نشیں کہتے ہیں آپس میں خوشی سے، آپس میں خوشی سے، آپس میں خوشی سے، اس خلد سے اس خلد کا دیدار الگ۔ ممنون 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 آپ تمام کی سماعت۔ خود عرش نشیں کہتے ہیں آپس میں سبھی سے، آپس میں سبھی سے، آپس میں سبھی سے، اس خلد سے اس خلد کا دیدار الگ ہے، اس خلد سے اس خلد کا دیدار الگ ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے مل کے بعد۔ آخری ایک منقبہ سے صرف ایک مطلع 2 3 4 5 شعر پیش کر رہا ہوں بطور خاص، یہ منقبت بطور خاص پیش کر رہا ہوں۔ ہر مصرے پہ توجہ کی طالب ہوں آپ کا، مختصر قبلہ، بالکل مختصر قبلہ۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے مل کے بعد۔ مطلع بطور خاص پیش کرو شہبر بھائی۔ فضیلت سوچو کیا، ایک صلوات پڑھ دیجئے مل کے بعد۔ الحمدللہ 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 یا مطلب بطور خاص نظر کر رہا ہوں۔ ابوذر بھائی مطلب پہ توجہ کا طالب ہوں دیکھیے قبلہ بطور خاص نظر کر رہا ہوں۔ مطلب نیئر بھائی مطلب دیکھیے بطور خاص نظر۔ فضیلت سوچو کیا باس کی ہے، فضیلت سوچو کیا باس کی ہے، فضیلت سوچو کیا باس کی ہے، ثنا کا فاطمہ فضیلت سوچو کیا باس کی ہے، ثنا کا فاطمہ عباس کی ہے، ثنا کا فاطمہ عباس کی ہے۔ یہاں سے شعر نظر کر رہا ہوں بطور خاص۔ شمس بھائی دیکھیے شعر نظر کر رہا ہوں۔ دعائیں دے رہی ہے مجھ کو زہرا، دعائیں دے رہی ہے مجھ کو زہرا، دعائیں دے رہی ہے مجھ کو زہرا، میرے لب پر ثنا عباس کی ہے، میرے لب یا علی، دعائیں دے رہی ہے مجھ کو زہرا، میرے لب پر ثنا عباس کی ہے، میرے لب پر ثنا عباس کی ہے۔ یہ شعر آپ تمام کی جانب سے نظر کر رہا ہوں۔ وفا کی راہ پا چلتا ہوں پے ہم، وفا کی راہ پا چلتا
ہوں پہ ہم تصور میں وفا عباس کی ہے، تصور میں وفا عباس کی ہے، تصور میں وفا عباس کی ہے، جسے خالق سے مانگا تھا علی نے، جسے خالق سے مانگا تھا علی نے، جسے خالق سے مانگا تھا علی نے، وہ ہستی با خدا عباس کی، وہ ہستی با خدا عباس کی ہے، وہ ہستی با خدا عباس کی ہے۔ آخری دو شعر نظر کر رہا ہوں نیئر بھائی، منقبت چھوڑ دیا پوری، صرف دو شعر نظر کر رہا ہوں۔ اجازت جنگ کی اب مجھ کو دیجئے، اجازت جنگ کی اب مجھ کو دیجئے، اجازت جنگ کی اب مجھ کو دیجئے، اے آقا التجا عباس کی ہے آقا التجا عباس کی ہے۔ آخری شعر حاصل کلام شعر نظر کر رہا ہوں بطور خاص، آخری شعر بالکل آخری شعر۔ آپ تمام کی سماعتوں کا بے حد شکر گزار ہوں میں جتنا آپ کے حق میں دعا گو ہوں میں بے حد بیان نہیں کر سکتا، بس یہ آخری شعر میں بھی توجہ کا مطالب ہوں۔ دیکھیے قبلہ، دیکھیے قبلہ۔ بنا ہتھیار کے جو فتح پائے، ارے بنا ہتھیار کے جو فتح پائے، بنا ہتھیار کے جو فتح پائے، اداس غر کیا عباس کی ہے، اداس غر کیا عباس کی ہے، اداس غر کیا عباس کی ہے۔ مقطع بھی عرض کر رہا ہوں۔ وہیں بس کربلا جائے گا فیاض، وہیں بس کربلا جائے گا فیاض، جسے حاصل رضا عباس۔ حضور آپ کو استاد علمدار صاحب، بہت علمدار صاحب کو اللہ سلامت رکھے۔ ہاں ٹھیک ہے حضرات، آئیے اب آپ کو تھوڑا سا کبھی کبھی نا ایک اصرار کی وجہ سے ہاں بالکل ٹھیک ہے، مجبوری ہے سب کی، اور اب شعراء کی مجبوری ایک ساتھ مجھے لگ رہا ہے کہ میں گزارش کروں گا جناب مہدی جون پوری صاحب، جناب شرر صاحب، جناب شمس صاحب، تینوں تشریف لے آئیں ایک ساتھ۔ نعرہ حیدری، تشریف رکھیں بھائی، سب کو یاد کیا، شیراز ہند کو نہیں یاد کیا۔ دیکھیے ساتھ میں جانے والا نہیں ہے، طبیعت ٹھیک نہیں کیونکہ مجھے ہارٹ کی پرابلم ہے اور تھوڑا درد سا ہے، تو مولا کے حوصلے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی وجہ سے آپ لوگوں سے دعا کروں، چار میں سے سماعت فرمائیں۔ میں پورا کلام اپنے جیب میں نے رکھ لیا ہے، وہ نہیں سناؤں گا، پریشان نہ ہوئے، وقت بھی نہیں لوں گا۔
چابی سے دیکھیں، اس جشن کی پر نور فضا دیکھ رہے ہیں، اس جشن کی عطا بھائی، اس جشن کی پر نور فضا دیکھ رہے ہیں، ہر ایک کے انداز و ادا دیکھ رہے ہیں، ہر ایک کے انداز و ادا دیکھ رہے ہیں۔ شعر دیکھیں، دامن نہ چھوٹے ہاتھ سے تعظیم و ادب کا، دامن نہ چھوٹے، دامن نہ چھوٹے ہاتھ سے تعظیم و ادب کا، اس وقت ہمیں مہدی دین دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس وقت ہمیں مہدی دین دیکھ رہے ہیں۔ حضور ایک فرمائش میرے بچے نے کیا ہے، ابھی الگ ہے، سب سے الگ سن لیجئے، میں سنا کے بیٹھ جاتا ہوں۔ نہیں بھائی، آغوش رسالت کا پلا، آپ لوگ کو ندیم بھائی کی تقریر یاد ہوگی، ذہن میں رکھیے، سن لیجئے۔ آغوش رسالت کا پلا سب سے الگ ہے، آغوش رسالت کا پلا سب سے الگ ہے۔ دیکھیں، حیدر کا گھرانہ بخدا سب سے الگ ہے، حیدر کا گھرانہ بخدا سب سے الگ ہے۔ ہاشم کے گلستان میں ہر ایک پھول ہے یکساں، ہاشم کے گلستان میں ہر ایک پھول ہے یکساں، لیکن گل عباس کھلا سب سے الگ ہے، لیکن گل عباس کھلا سب سے الگ ہے۔ کچھ مانگا نہیں رب سے مگر مانگا تو عباس۔ میرے مولا نے کوئی تمنا نہیں کی، تمنا تھی مولا عباس کی۔ کچھ مانگا نہیں رب سے مگر مانگا تو عباس۔ بھائی حیدر کا یہ انداز دعا، حیدر کا یہ انداز دعا سب سے الگ ہے، حیدر کا یہ انداز دعا سب سے الگ ہے چومتے جھک جھک کے جبیں پیاس حیدر، ہے چومتے جھک جھک کے جبیں پیاس حیدر، عباس کے چہرے کی ضیا سب سے الگ ہے، عباس کے چہرے کی ضیا سب سے الگ ہے۔ ماہ بنی ہاشم سے ہے روشن دل زہرا، ماہ بنی ہاشم سے ہے روشن دل زہرا۔ بھئی بیٹا جسے زہرا نے کہا سب سے الگ ہے، بیٹا جسے بیٹا جسے زہرا نے کہا، مل کے بولے، مل کے بولیے، یا علی زندہ باد، زندہ باد۔ زندہ باد، زندہ باد۔ مولا سلامت رکھے، مولائیوں کا مجمع ہے۔ بیٹا جسے زہرا نے کہا سب سے الگ ہے۔ نہیں بھائی، صفین دیکھیے، ایک شور ہے بھاگو کہ علی آگے رن میں، ایک شور ہے، ایک شور ہے بھاگو کہ علی آگے رن میں۔ بھائی عباس کا انداز وغا سب سے الگ ہے، عباس کا انداز وغا سب سے الگ ہے۔ حل مشکلیں ہوتی ہیں بڑھاتی ہیں مرادیں، یہ کربلا ہے، دعا مانگ لیجئے، جو مراد ہوگی سب پوری ہوگی انشاءاللہ مولا عباس کے صدقے میں۔ حل مشکلیں ہوتی ہیں بڑھاتی ہیں مرادیں۔ شعر دیکھیں، یہ باب حوائج بخدا سب سے الگ ہے، یہ باب حوائج بخدا سب سے الگ ہے۔ اسلام کی نصرت میں علمدار کا عہدہ، شعر دیکھیں، اسلام کی نصرت میں علمدار کا عہدہ بے ہاتھ بہادر کو ملا سب سے الگ ہے، بے ہاتھ بہادر کو ملا سب سے الگ ہے۔ اس شان کا دنیا میں کہیں مل نہیں سکتا، شعر چھوڑتے ہوئے، اس شان کا دنیا میں کہیں مل نہیں سکتا۔ میدان میں شہنشاہ وفا، میدان میں شہنشاہ وفا سب سے الگ ہے، میدان میں شہنشاہ وفا سب سے الگ ہے۔ کہتا ہے بنا، قبلہ یادگار شعر دے رہا ہوں،
انشاءاللہ بچے یاد رکھیں گے. کہتا ہے بدھا ننھا سا مشکی ظالم سے, بہت توجہ, کہتا ہوں بدھا ننھا سا مشکی ظالم سے, بھائی دنیا میں سکینہ کا چچا, دنیا میں سکینہ کا چچا سب سے الگ ہے, دنیا میں سکینہ کا چچا سب سے الگ ہے. مہدی پہ کرم اے شہ والا کے فدائی, مہدی پہ کرم اے شہ والا کے فدائی, بے شک یہ تیری شان عطا, بے شک یہ تیری شان عطا سب سے الگ ہے. نعرہ حیدری زندہ باد. آپ کے دل کا معاملہ تھا اس وقت الگ ہے. سرکار سنیے, آج جو الگ ہے سرکار بھائی, آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو الگ ہے آج, ان کا تو ابھی ہمارے جو حیدرآباد والے فیاض بھائی تھے ان کا صرف تلوار الگ ہے, دیدار الگ ہے, وہاں تک تو ٹھیک تھا, مگر یہ تو سب سے الگ ہے. آج تو سب سے الگ کلام جو ہے, الگ سے الگ قسم خدا کی. آپ سوچئے کیا کیا کہنے صاحب. اور میں 4 مصروں کے ساتھ میں شاید کو آباد ہوں گا. یہ شیراز ہند جونپور کی نمائندگی ہو چکی ہے اور اس ملان میں رہتے ہوئے جونپور والے, اچھا آپ سمجھ میں آیا, اس لیے خوب تعریف ہو رہی تھی, جونپور سارا اکٹھا تھا. اب کیا کروں, مجھے پہلے سامعین کی تعداد دیکھنی پڑے گی, تب اس کے بعد میں شورا کی فہرست دیکھنی پڑے گی کہ جونپور کتنا ہے, اعظم گڑھ کتنا ہے, حیدرآباد کتنا ہے, بمبئی کتنا ہے, اس حوالے سے آواز دینی ہوگی. مگر آئیے, ایسا نہیں ہے, یہاں پورا ہندوستان اور ہندوستان کی سرحد کے اس پار کے لوگ بھی ہیں. میں استاد محمد جلال کے 4 مصروں کے ساتھ میں جناب زرغام صاحب وہ چند شعر اپنا پیش کریں گے, اور اس کے بعد میں انشاءاللہ یہ جشن, ہمیں اندازہ ہے کہ سامرہ جو ہے وہ جانا ہے ہمارے شم صاحب کو بھی اور ہمارے ندیم صاحب کو بھی, ایک شاعر کی زحمت. اور میں جناب زرغام صاحب سے میں گزارش کروں گا 4 مصرے پہلے پڑھ دوں. آتش کے لفظ و معانی میں آگ لگ جائے, آتش کے لفظ و معانی میں آگ لگ جائے, جلیں کنارے روانی میں آگ لگ جائے, جلیں کنارے. آہا, علی کے شیر کی دریا پہ ایسی ہیبت ہے, گرے پسینہ تو پانی میں آگ لگ جائے. نعرہ حیدری. جناب زرغام صاحب سے گزارش ہے. حاضرین محفل السلام علیکم. آپ کو اس جشن کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور میرے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ باب الحوائج کی بارگاہ میں آج پہلی بار پڑھنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے, جس کے لیے میں علی جناب مولانا عطا حیدر صاحب اور ابو ذر کنتوری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور انجمن کاظمیہ عابدیہ کا ایک مسدس ہے جس کو جناب اعجاز زیدی صاحب یہاں موجود ہیں, انہوں نے لکھا ہے, اس کے صرف 4 بند جناب نیّر صاحب کے حکم کی تعمیل کے ساتھ 4 بند سماعت فرما لیں. ایک نعرہ صلوات بھی جل کر حضرت پڑھیں. وفا کا ایک مکمل نظام ہے عباس, سماعت فرمائیں. وفا کا ایک مکمل نظام ہے عباس, اور تمام اہل وفا کا امام ہے عباس. تمام اہل وفا کا امام ہے عباس, زمانہ اس لیے تیرا غلام ہے عباس. زمانہ اس لیے تیرا غلام ہے عباس, یہ کارنامہ فقط تیرے نام ہے عباس. اور بے سماعت فرمائیں, الگ ہے باب, الگ ہے باب تیری منفرد کہانی میں, اور وفا کا تو نے جلایا چراغ پانی میں. وفا کا تو نے جلایا چراغ پانی میں. یا علی. علی کے دل کی تمنا تو بن کے آیا ہے, علی کے دل کی تمنا تو بن کے آیا ہے, سکون فاطمہ زہرا تو بن کے آیا ہے. علی کے دل کی تمنا تو بن کے آیا ہے, سکون فاطمہ زہرا تو بن کے آیا ہے.
ہر ایک دل کا سہارا تو بن کے آیا ہے، ہر ایک دل کا سہارا تو بن کے آیا ہے، اور نبی کی بیٹی کا بیٹا تو بن کے آیا ہے، نبی کی بیٹی کا بیٹا تو بن کے آیا ہے، اور زمانے بھر کا تو ہی دستگیر ہے عباس، تو آرزو جناب امیر ہے عباس، تو آرزو جناب امیر ہے عباس، یا علی یا علی، تو آرزو جناب امیر ہے عباس، اور علی کے گھر کا مہکتا گلاب ہے عباس، علی کے گھر کا مہکتا گلاب ہے عباس، اور شباب کہتا ہے حیدر شباب ہے عباس، علی کی ایک مکمل کتاب ہے عباس، اور کٹا کے ہاتھ بھی حاجت معاب ہے عباس، کٹا کے ہاتھ بھی حاجت معاب ہے عباس، کسی کا در ہو وہ مایوس کرنے والا ہے، یہ سب کا دامن امید بھرنے والا ہے۔ اور یہ آخری بند سماعت فرمائیں، اس میں ایک حقیقت ہے، سماعت فرمائیں۔ پتہ ہے سب کو تو حیدر کا لال ہے عباس، نیئر بھائی خاص طور سے پتہ ہے سب کو تو حیدر کا لال ہے عباس، ہر ایک ذات کو تیرا خیال ہے عباس، پتہ ہے سب کو تو حیدر کا لال ہے عباس، ہر ایک ذات کو تیرا خیال ہے عباس، وہ تیرا روب وہ تیرا جلال ہے عباس، وہ تیرا روب وہ تیرا جلال ہے عباس، یہ آج بھی تیری حیبت کا حال ہے عباس۔ کیا حیبت ہے؟ سماعت فرمائیں۔ یہ آج بھی تیری حیبت کا حال ہے عباس، خدا کی کھا کے قسم جو نہیں شرماتا، خدا کی کھا کے قسم بھی نہیں جو شرماتا، وہ تیرے روزے پہ جھوٹی قسم نہیں کھاتا، وہ تیرے روزے پہ جھوٹی قسم نہیں کھاتا۔ آئیے حضرات، اب جو شاعر چاہتا ہے وہ ہوگا اور جو سامعین چاہتے ہیں وہ ہوگا۔ دیکھیے، میں سوچ رہا تھا کہ شاعر نے آتے ہی حکم کیا، مگر اس کی مجبوری ہے، اس کو جانا ہے، لیکن یہ سب پانی وانی والا معاملہ ذرا سا جلدی سے کر لیجئے، اس لیے کہ وہ پانی میں چراغ مولا عباس ہی جلا سکتے ہیں، ہم لوگ نہیں جلا سکتے۔ جلایا تو نے وفا کا چراغ پانی میں، نہیں شعر بہت عمدہ ہے مگر وہ پانی والا سلسلہ ہے۔ ارے اللہ، آئیے راہل سنگھ چوہان، فوٹو، ہاں رہی جا رہی تھی، وہ اصل میں آپ کا خیال کیا، ورنہ میں تیسرے بند میں دینے والا تھا۔ آپ کے حکم تعمیل کی میں نے، بہت عمدہ، واہ 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 واہ۔ آئیے حضرات، اب میں وہ سلسلہ انشاءاللہ دیکھیں، اب میں جس شاعر کو بلانے جا رہا ہوں اس کا تعارف کرانا بھی سورج کو چراغ دکھانا ہے، یعنی شمس کو اگر کوئی دیا دکھائے تو کیا ہو سکتا ہے، آپ یہ سوچئے۔ لیکن وہی جلایا تو نے وفا کا چراغ پانی میں، علامہ قمر جلالوی کا ایک بند پیش کرتا ہوں۔ محضر حجت الاسلام والمسلمین مولانا سلیم زیدی صاحب، جناب شبو صاحب، سب کی آمد کا ہم استقبال کرتے ہیں الرحمان ٹور کی جانب سے۔ محضر سرور اب جس شاعر کو تھوڑا سا آپ لوگ قریب آ جائیں، زاہد بھائی میں شاعر کو بلانے جا رہا ہوں، جناب شمس تبریز کو آواز دینی ہے، بلانا ہے سورج کو، اور مصرے میں چراغ کے پڑھ رہا ہوں۔ دیکھیں، یہ صرف یہ اساتذہ ہی کہہ سکتے تھے، شاعری سنیے آپ لوگ۔ محضر سرور کونین کے مرحوم چراغ، سینکڑوں ظلم ہوئے جن پہ وہ مظلوم چراغ، جن کی تقصیر نہ تھی کچھ بھی وہ معصوم چراغ، نام زندہ ہے ابھی جن کا وہ مرحوم چراغ، صبح کو ایسا گئے داغ علم دے کے چراغ، آج تک رات انہیں ڈھونڈتی ہے لے کے چراغ۔ آئیے اس بڑی شاعری کے ساتھ میں بڑے شاعر جو آپ کے محبوب اور پسندیدہ شاعر، کل انہوں نے قیامت کے مسدس کے بند سب پڑھے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لے آئیں، قطعے پڑھیں، منقبتیں پڑھیں اور مسدس پڑھیں، اور اس جشن کو اس کی اونچائیوں تک اور اس کی بلندی تک اور معراج تک لے کے جائیں۔ نعرہ حیدری! آج عالمی جشن باب الحوائج کی معراج یہ ہے کہ مولا عباس کے سرداب میں آئے۔ نعرہ حیدری! حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطلب ملاحظہ فرمائیں۔
قبلہ مطلع سماعت کریں گے، صرف مطلع اور اس کے بعد دوسرا مطلع اور چند اشعار، ایک صرف مطلع سماعت کریں۔ وحدت کا اس نے مطلع، حافظ صاحب مطلع دیکھیے گا، ندیم بھائی مطلع۔ وحدت کا اس نے کوئی قصیدہ نہیں پڑھا، ہم کلمے سے کہہ رہے ہو کہ کلمہ نہیں پڑھا۔ جزاک اللہ، مولا سلامت رکھے، مولا آباد رکھے۔ حیدر میں پھر حاضر کرتا ہوں، جزاک اللہ، اس کو بیداری کہتے ہیں، مولا سلامت رکھے۔ وحدت کا اس نے کوئی قصیدہ نہیں پڑھا، کلمے سے کہہ رہے ہو کہ کلمہ نہیں پڑھا۔ جزاک اللہ، مولا سلامت رکھیں۔ وحدت کا اس نے کوئی قصیدہ نہیں پڑھا، کلمے سے کہہ رہے ہو کہ کلمہ نہیں پڑھا۔ پھر مطلع سماعت کریں، حاضر کرتا ہوں کہ ایک مشکیزہ، چونکہ علماء کی سماعت بھی ہے اس لیے اس کا خیال رکھتے ہوئے کچھ شاعری ایسی سنائی جائے گی گزشتہ برس کی طرح، ملاحظہ فرما لیں۔ ایک مشکیزہ جو موجوں میں بھی ہلچل کر دے، ظہیر بھائی قافیے کا صرف دیکھیے گا، دائم بھائی۔ ایک مشکیزہ جو موجوں میں بھی ہلچل کر دے، تشنگی وہ ہے جو دریاؤں کو پاگل کر دے۔ ہائے ہائے ہائے، ایک، جزاک اللہ، مولا سلامت رکھیں۔ ایک مشکیزہ جو موجوں میں بھی ہلچل کر دے، تشنگی وہ ہے جو دریاؤں کو، ایک قافیہ صرف کیا ہے مقفل۔ اب علماء تو جانتے ہیں، صرف اپنے بھائیوں کو بتانے کے لیے لاک کرنا، تالا لگانا، بند کرنا، ملاحظہ فرما لیں۔ ایک مشکیزہ جو موجوں میں بھی ہلچل، نیر بھائی، ایک مشکیزہ جو موجوں میں بھی ہلچل کر دے، تشنگی وہ ہے جو دریاؤں کو پاگل کر دے، اب کسی پیاسے کو چہرہ نہ دکھائے دریا، حجرہ مشک میں پانی کو مقفل کر دے۔ ہائے ہائے ہائے، جزاک اللہ، مولا سلامت رکھیں۔ اب کسی پیاسے کو چہرہ نہ دکھائے دریا، جزاک اللہ، جزاک اللہ نیر بھائی، بہت شکریہ۔ اب کسی پیاسے کو چہرہ نہ دکھائے دریا، حجرہ مشک میں، بہت شکریہ۔ اب کسی پیاسے کو چہرہ نہ دکھائے دریا، حجرہ مشک میں پانی کو مقفل کر دے۔ روز کہتا ہوں کہ زہرا کا پسر آئے گا، روز کہتا ہوں کہ زہرا کا پسر آئے گا، میرے آقا میرے جملے کو مدلل کر دے۔ ہائے، جزاک اللہ، مولا سلامت رکھے، مولا آباد رکھے۔ روز کہتا ہوں کہ زہرا کا پسر آئے گا، بہت ساری آوازیں اٹھتی ہیں آج سے 20 سال پہلے، بہت ہو گیا عالم، بہت ہو گیا عالم، اور الحمدللہ جواب سارے نجف سے ہی پہنچتے ہیں، ملاحظہ فرما لیں۔ ایک مشکیزہ جو موجوں میں بھی ہلچل کر دے، تشنگی وہ ہے جو دریاؤں کو پاگل کر دے، جو یہ کہتا ہے، ملاحظہ فرمائے، تشنگی وہ ہے اب کسی پیاسے کو چہرہ نہ دکھائے دریا، حجرہ مشک میں پانی کو مقفل کر دے، تو جو یہ کہتا ہے بہت ہو گیا غازی کا علم، ایسے کم بخت کے ہاتھوں کو خدا شل کر دے۔ ہاتھوں کو اٹھا دیجئے ذرا سا، علی 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 جزاک اللہ، مولا سلامت رکھے، مولا آباد رکھے۔ ایک مشکیزہ، اس کے قافیے کا صرف دیکھیے گا، ایک مشکیزہ جو موجوں میں بھی ہلچل کر دے، تشنگی وہ ہے جو دریاؤں کو پاگل کر دے، اب کسی پیاسے کو چہرہ نہ دکھائے دریا، حجرہ مشک میں پانی کو مقفل کر دے،
جو یہ کہتا ہے بہت ہو گیا غازی کا علم، ایسے کم بخت کے ہاتھوں کو خدا شل کر دے۔ تو جون کو دیکھ کے مقتل میں یہ بولے یوسف، اس سیاہی کو میری آنکھ کا کاجل کر دے۔ ہائے 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 حیدر حیدر، جزاک اللہ مولا سلامت رکھیں۔ عطا بھائی دور سے ہی صحیح، اگلے شعر کا استقبال۔ ایک مشکیزہ جو موجوں میں بھی ہلچل، بھائی تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں ذرا سا، اگر زحمت ہوگی تھوڑا سا جشن کا ماحول ایک تھوڑا سا ہو جائے، جاوید بھائی ذرا سا تھوڑا سا تو وہ پیچھے وہ آگے آ جائیں گے تھوڑا سا، آ جائے ایک مشکی آئیے ذرا سا، ایک بھائی ادھر سے آئیے، ادھر تو ٹھیک ہے معاملہ۔ ایک مشکیزہ جو موجوں میں بھی ہلچل کر دے، تشنگی وہ ہے جو دریاؤں کو پاگل کر دے، اب کسی پیاسے کو چہرہ نہ دکھائے دریا، حجرہ مشک میں پانی کو مقفل کر دے۔ جون کو دیکھ کے مقتل میں یہ بولے یوسف، اس سیاہی کو میری آنکھ کا کاجل کر دے۔ ایک قافیہ ایک شاعر کہنے لگا اس کے اندر کل کا قافیہ استعمال کیجئے، ملاحظہ فرمائیں، حاضر کرتا ہوں۔ ایک مشکیزہ جو موجوں میں بھی ہلچل کر دے، تشنگی، اور کیا شعر ہوا ہے ندیم بھائی، ایک مشکیزہ جو موجوں میں بھی ہلچل کر دے، تشنگی وہ ہے جو دریاؤں کو پاگل کر دے، اب کسی پیاسے کو چہرہ نہ دکھائے دریا، حجرہ مشک میں پانی کو مقفل کر دے۔ حاکم شام اگر چاہے علی کا بیٹا، کل کو وہ آج کرے، آج کو وہ کل کر دے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، مولا سلامت رکھے۔ علی مولا ایک مشکیزہ جو موجوں میں بھی ہلچل کر دے، تشنگی وہ ہے جو دریاؤں کو پاگل کر دے، اب کسی پیاسے کو چہرہ نہ دکھائے دریا، حجرہ مشک میں پانی کو مقفل کر دے۔ ملاحظہ فرمائیں، ایک قافیہ کا صرف دیکھیے گا، حجرہ مشک میں پانی کو جو یہ کہتا ہے بہت ہو گیا غازی کا علم، ایسے کم بخت کے ہاتھوں کو خدا شل کر دے۔ بے شک حاکم شام اگر چاہے علی کا بیٹا، کل کو وہ آج کرے، کل کو وہ آج کرے، آج کو وہ کل کر دے۔ فاطمہ صغرا تیری گود سے اٹھ کر اصغر، رن میں شبیر کے لشکر کو مکمل کر دے۔ ہائے ہائے جزاک اللہ جزاک اللہ، ہائے ہائے جزاک اللہ، مولا سلامت رکھے۔ فاطمہ صغرا تیری گود سے اٹھ کر اصغر، رن میں شبیر، یہ سب ہوتا رہتا ہے ہم لوگوں کے ساتھ، یہ سب کیفیتیں ہم لوگ روز ملاحظہ کرتے ہیں۔ مولا آپ سب کو سلامت۔ گزشتہ برس دیکھیے بالکل آخر میں پڑھا تھا ہم لوگوں نے، ہم نے اور دائم بھائی اور بہت سارے لوگ تھے بالکل آخر میں، اور یہ سب ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، تو اتفاق ہو گیا کہ جانا ہے ورنہ آخری میں پڑھتے۔ ایک مشکیزہ جو موجوں میں بھی ہلچل کر دے، تشنگی وہ ہے جو دریاؤں کو، بس 5 منٹ میں گفتگو تمام کر رہا ہوں۔ اے قلم صبر و شجاعت کے مسائل لکھ دے، میں تیری فکر کا ہر وقت ہوں قائل لکھ دے، میں بھکاری ہوں تیرا، میں تیرا سائل لکھ دے، آج ٹوٹے ہوئے نیزے کے فضائل لکھ دے، جنگ وہ لکھ جو کسی دور میں بھی کی نہ گئی، وہ شجاعت کے جو مقتل میں بھی دیکھی نہ گئی، صفحہ فکر میں ہے حیدر کرار کوار، ورق ذکر پہ ہے جعفر تیار کوار، مجھ کو معلوم ہے حمزہ سے جگردار کوار، یاد ہے برسر مقتل شہ ابرار کوار، جو شجاع سب سے بڑا تھا اسی جرار کوار، مجھ کو بتلا دے ذرا شہ کے علمدار کوار، حسرت و یاس سے مقتل میں 72 کا طواف، قاسم و محمد علی اکبر کا طواف، کبھی زینب کبھی عابد کبھی حضرت طواف، رات بھر کرتا رہا خیمہ سرور کا طواف، صبح آئی ہے تو محفوظ امامت دیکھی، سب نے ٹوٹے ہوئے نیزے میں قیامت دیکھی، ساری تلواروں پہ ہوتی ہے قیادت اس کی، یہ جہاں
ہوتا ہے ہوتی ہے حکومت اس کی, صبر بھی خیز و غضب بھی ہے علامت اس کی, ایک ہی بیت میں سمجھاؤں کرامت اس کی. معجزہ نیزہ عباس کا سرمایہ ہے, معجزہ نیزہ عباس کا سرمایہ ہے, اس کی تعظیم کو موسیٰ کا عصا آیا ہے. تیغ حیدر کی بھی کرتا تھا تلاوت نیزہ, پڑھ رہا تھا ید عباس کی آیت نیزہ, سورہ صبر کی کرتا تھا تلاوت نیزہ. ایک قیامت تھا قیامت تھا قیامت نیزہ. ارے جس نے توڑا تھا اسی شیر چلی سے پوچھو, اس کی رفتار حسین ابن علی. حیدر حیدر. 2 منٹ میں ہو گئے 5 بند, 2 منٹ میں 5 بند ہو گئے, اگلے 3 منٹ میں تمام. اگلے 3 منٹ میں تمام مسدس. تیغ حیدر کی بھی کرتا تھا تلا, جزاک اللہ. دیکھیں کیا کیا ماحول بن رہا ہے, مولا سلامت رکھیں. تیغ حیدر کی بھی کرتا تھا تلاوت, یہ ہمارے لیے نہیں, یہ آنے والے شعراء کے لیے فائدہ بخش ہے. تیغ حیدر کی بھی کرتا تھا تلاوت نیزہ, پڑھ رہا تھا ید عباس کی آیت نیزہ, سورہ صبر کی کرتا تھا تلاوت نیزہ. ایک قیامت تھا قیامت تھا قیامت نیزہ, جس نے توڑا تھا اسی شیر چلی سے پوچھو, اس کی رفتار حسین ابن علی سے پوچھو. خیمہ اہل حرم کا تھا مسیحا نیزہ, صبح عاشور تھا زینب کا بھروسہ نیزہ. کیا بتاؤں میں تمہیں کیا ہے جری کا نیزہ, ہوگا رجعت میں یہ معلوم کہ ہے کیا نیزہ. ارے نہر پر اس کا کہاں جاؤ حشم دیکھا ہے, تم نے نیزہ نہیں دیکھا ہے علم دیکھا ہے. جزاک اللہ, بہت شکریہ زین بھائی, مولا سلامت رکھے علماء نجف کو, بہت شکریہ. جزاک اللہ, مولا سلامت رکھیں, مولا آباد رکھیں. آپ لوگوں سے حوصلہ ہے یقیناً, مولا آپ سب کو سلامت رکھیں. خیمہ اہل حرم کا تھا مسیحا نیزہ, صبح عاشور تھا زینب کا بھروسہ نیزہ. کیا بتاؤں میں تمہیں کیا ہے جری کا نیزہ, ہوگا رجعت میں یہ معلوم کہ ہے کیا نیزہ. نہر پر اس کا کہاں جاؤ حشم دیکھا ہے, تم نے نیزہ نہیں دیکھا ہے علم دیکھا ہے. ہم نے ہر صفحہ رجعت میں یہی دیکھا ہے, ساتھ میں نیزے کے سوکھا ہوا مشکیزہ ہے. پھر سے عباس کا اقدام سوئے دریا ہے, نہر پر آ کے یہ غازی سے کوئی کہتا ہے حسرت حملہ عباس کو راحت دیں گے, آج شبیر ہی نیزے کو اجازت دیں گے. غیب سے آئے کہ پھر نہر پر کوئی آواز, آج ایک شیر ہواؤں میں کرے گا پرواز. اس طرح ہوگا قیامت کے سفر کا آغاز, آ کے شبیر ہی بتلائیں گے مقتل کا یہ راز. ارے رخ ہواؤں کا لب نہر سے موڑا کیوں تھا, میں نے خود نیزہ عباس کو توڑا. حیدر سامنے کے حیدر حیدر. میں پھر حاضر کر رہا ہوں, صرف علماء کی فرمائش پہ حاضر کر رہا ہوں. خیمہ اہل حرم کا تھا مسیحا نیزہ, صبح عاشور غیب سے آئے کہ پھر نہر پر کوئی آواز, آج ایک شیر ہواؤں میں کرے گا پرواز. اس طرح ہوگا قیامت کے سفر کا آغاز, آ کے شبیر ہی بتلائیں گے مقتل کا یہ راز. رخ ہواؤں کا لب نہر سے موڑا کیوں تھا, میں نے خود نیزہ عباس کو توڑا کیوں تھا. غیب سے آئیں گے ساحل پر رہیں گے مولا, جنگ زہرا کے بھی دشمن سے کریں گے مولا. نہر کی سمت کچھ اس طرح بڑھیں گے مولا, القمہ پر یہی غازی سے کہیں گے مولا. اما زہرا کا بھی ارمان نکالو عباس, تشنگی آج تو نیزے کی بجھا دو. بس یہیں تک لانا تھا بھائی, یہ 2 بند اور زحمت, ہم 2-3 بند اور زحمت تمام یہیں تک لے کر کے آیا تھا جلدی جلدی. اما زہرا کا بھی ارمان نکالو عباس, تشنگی آج تو نیزے کی. نہیں بھائی کیا ماحول بن چکا ہے, تشنگی آج تو نیزے کی بجھا دو عباس. کیسے, اس طرف غصب زمینوں میں گڑے ہیں قاتل. دوسرا مصرع آپ کی سماعت احساس رہے سرداب میں بیٹھے ہیں, اس طرف غصب زمینوں میں گڑے ہیں قاتل, دائیں اور بائیں محمد کے پڑے آئے قاتل. جزاک اللہ جزاک اللہ. اس طرف غصب زمینوں میں
कड़े हैं कातिल, दाएं और बाएं मोहम्मद के बड़े हैं कातिल, मेरी जद्दा के यही सबसे बड़े हैं कातिल, वो मदीने की फसीलों पर खड़े हैं कातिल। अरे दर्द अम्मा का कुछ इस तरह मिटाना अब्बास, पसलियों में भी कोई नैजा चुभोना अब्बास। लब्बैक या ज़हरा, अम्मा ज़हरा का भी अरमान निकालो अब्बास, तशनगी आज तो नैज़े की बुझा दो अब्बास। उस तरफ ग़स्ब ज़मीनों में गड़े हैं कातिल, दाएं और बाएं मोहम्मद के बड़े हैं कातिल, मेरी जद्दा के यही सबसे बड़े हैं कातिल, वो मदीने की फसीलों पर खड़े हैं कातिल। दर्द अम्मा का कुछ इस तरह मिटाना अब्बास, पसलियों में भी कोई नैज़ा। इसके दूसरे मिसरे में मौला अली का एक कलक और उसका इंतकाम है, रजत में मुलाहिजा फरमा ले। दर्द अम्मा का कुछ इस तरह मिटाना अब्बास, पसलियों में भी कोई नैज़ा चुभाना अब्बास। अरे पसलियों में भी कोई नैज़ा, अरे जुल्म सारे ही इन्हें याद दिलाना अब्बास, जुल्म सारे ही इन्हें याद दिलाना अब्बास, इनकी छत इनकी जमीनों से मिलाना अब्बास। हाय 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 जुल्म चौथा मिसरा इस्तेक़बाल कीजिएगा। जुल्म सारे ही इन्हें याद दिलाना अब्बास, इनकी छत इनकी जमीनों से मिलाना अब्बास। अरे यूं दुआओं का असर आज दिखाना अब्बास, इनको कब्रों के सकीफा से उठाना अब्बास। खत्म है, एक बंद है बचा हुआ, लेकिन ये हकीकत है जो बैनुल हरमैन भी कहती हो, यहाँ भी कह रहा हूँ। ये जितनी शायरी कर रहा हूँ ये सब नजफ़ की देन है। वो एक साल नजफ़ में रहना वो इतना काम आया मेरे कि मैं समझ रहा हूँ कि जो लोग 20-20 साल से हैं उन्हें मौला ने क्या कुछ अता किया होगा। मौला आप सबको सलामत रखे, मौला आबाद रखे। मुलाज़ा फरमा ले, हाजिर करता हूँ कि जुल्म सारे हीन है याद दिलाना अब्बास, इनकी छत इनकी जमीनों से मिलाना अब्बास। यूं दुआओं का असर आज दिखाना अब्बास, इनको कब्रों के सकीफा से उठाना अब्बास। वो सजा कातिल मोहसिन को सुनाई जाए, घर में ज़हरा के भी अब ईद मनाई जाए। हाय हाय हाय, वो सजा आखिरी बन ज़हमत तमाम, वो सजा जज़ाकल्लाह, वो सजा कातिल मोहसिन को सुनाई जाए, घर में आखिरी बंद वो सजा कातिल मोहसिन को सुनाई जाए, घर में ज़हरा के भी अब ईद मनाई जाए। इनके रुखसार पे हो ऐसा तमाचा अब्बास, इनके रुखसार पे हो ऐसा तमाचा अब्बास, जख्म पर जख्म लगे और तरोताजा अब्बास, इनके कानों की लौ पर हो हमला अब्बास, फिर से मख्तल में बहे खून का दरिया अब्बास। अरे इस तरह नामो निशान इनका मिटाया जाए, घर जलाया है तो इनको भी जलाया जाए।
یہ تصویر بھی ہو جائے. جشن اپنے معیار پہ پہنچ چکا ہے اور سامعین بھی اس وقت جو ہے وہ بغیر اختلاف مذہب و مسلک اس وقت مولا عباس کی رعایا بن کے آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں. اور اب جو جشن کا ماحول ہے، اب دیکھیے گا یہ جشن، میں ذرا سا ان جو ہرے ہرے دوشالوں میں اجمیر شریف کے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا آگے آ جائیں. اجمیر شریف سے گزارش ہے، تمام اجمیر کے تمام حضرات، اور ماحول بنے گا. آپ دیکھیے گا، آپ ان کی عطا دیکھیے گا، ان کا ذوق عطا دیکھیے گا. خدام حضرات ہیں، یہ صاحبان سجادہ ہیں، یہ قطب الاقطاب بدر الابدال غازی کے غلام حضرت معین الدین چشتی کے خادم ہیں. یہ حضرات تشریف لے آئیں آپ، اور آپ دیکھیے، میں ان کو ابھی آپ دیکھیے گا جشن کا ماحول دیکھیے گا آپ انشاءاللہ. ہاں، ان سے زیادہ کون؟ اہل بیت کے قاتلوں پہ سب سے زیادہ تو یہی لعنت بھیجتے ہیں. آئیے تشریف لائیں. اب دیکھیے حضرت صوفی میں نے صوفی منان چشتی کہ میں منان چشتی اور وہ اکرام صابری کے پہلے میں پیش کر رہا ہوں. ہاں، منان چشتی صاحب کا بھی میں پڑھتا ہوں. سنیے صاحب، پہلے اکرام صاحب کا سنیے. آپ میں ہمیں کوئی فرق تھوڑی ہے قسم خدا کی. آپ بھی علی کرتے ہیں، ہم بھی علی کرتے ہیں، بس آپ اردو میں کرتے ہیں، ہم عربی میں کرتے ہیں. آپ مکان میں کرتے ہیں، ہم اذان میں کرتے ہیں. حیدر حیدر. علی 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 علی. آپ کے دادا کے شعر پڑھوں گا. راہل سنگھ چوہان دیکھیے سب ہیں. ہاں، یہاں سب ہیں، ہر طرح کا، ہر مسلک کا آدمی ہے، ہر فرقے کا، ہر مذہب کا. راہل سنگھ چوہان کربلائی. بتاؤ کربلائی نہیں ہے یار؟ یہاں بھی آ کے سمجھانا پڑے گا کربلائی کسے کہتے ہیں. راہل سنگھ کربلائی، راہل سنگھ چوہان جو مائک کی ڈنٹنگ پنٹنگ کر رہا ہے. لوہے کو زخم آ جائے تو اسے کربلا کے خاک شفا کی جو چھوئی ہوئی انگلیاں ہیں وہ اس کو ٹھیک کر دیتی ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ ہاں، اب آواز کو شفا مل گئی. ابوذر بھائی آپ دیکھیے گا، اب اگر ابوذر کی سخاوت ادھر رکھی ہوئی ہے، راہل سنگھ چوہان ادھر رکھے ہوئے ہیں. اب میں سلسلہ شروع کر رہا ہوں. آپ کے دادا کے شعر پڑھوں؟ نانا کے حضرت عبد المنان چشتی راہی اجمیری کے مصرے پیش کر رہا ہوں. اللہ کے رسول کا غدیر خم سے شروع کروں گا. نانا کے شعر پڑھ رہا ہوں. آپ بھی کیا یاد رکھیں گے؟ ہاں صاحب، آپ وہاں نہیں بلائیں گے تو ہم کربلا میں بلا کے انشاءاللہ. یہ کیا کہا؟ ہاں تو اب آپ سنائیے گا. اب یہاں سے مصرے آپ کے نانا کے پیش کر رہا ہوں. منان راہی اجمیری، میں ان کے مصرے پیش کر رہا ہوں. صاحب سجادہ، ایسے بزرگوں کے، ان سب کے ساتھ میں بہت سفر کیا ہے میں نے بھائی، بہت محفلوں میں. ایسا نہیں کہ خالی میں نے کسی سے پڑھ کے سن لیا ہو. ان کے ساتھ خود براہ راست بیٹھ کے جشن پڑھے ہیں. ایک دو نہیں، سینکڑوں. صاحب بچے تھے، ہم ان کے ساتھ چلا کرتے تھے. ایک طرف اکرام صابری ہوتے تھے، ایک طرف منان راہی ہوتے تھے. میں دونوں کے مصرے جو میں نے ان سے خود براہ راست سنے پڑھ رہا ہوں. اللہ کے رسول کا احسان دیکھیے، اسلام لانے والوں کو ایمان دے دیا. اللہ کے رسول کا، نانا کے آپ کے مصرے ہیں، اللہ کے رسول کا احسان دیکھیے، اسلام لانے والوں کو ایمان دے دیا. ارے اوہو، بعد رسول بھٹکے گی امت، اسی لیے خم نبی نے بولتا قرآن دے دیا. حیدر جب تک وہ ماحول مجھے پتھر سے پانی نچوڑنا آتا ہے. اور یاد رکھیے گا 1500 سال بھی نچڑے ہوئے نوگو سے دوبارہ جو ہے شربت بنانا بھی مجھے آتا ہے. یہ سمجھ لیجئے گا، چاہے جتنا تھکے ہوئے ہوں آپ. میں اگلے مصرے سنا رہا ہوں حضرت صوفی اکرام صابری کے. جب قسم کھا لی ہے تو پھر کھا لی ہے. اب سنیے گا مصرے. بھاگے تھے جو ساتھی انہیں جب تم نے پکارا. سلسلہ چشتیہ ہوا،
सिलसिला साबरिया हजरत सूफी इकराम साबरी। अबू ज़र भाई उधर से आप इनकी गैरत को ललकारिएगा। भागे थे, ये कब तक देखता हूं कि ये कुएं में झांकते रहेंगे, वहां से निकलेंगे नहीं। भागे थे जो साथी, उन्हें जब तुमने पुकारा आ जाओ मगर कोई भी आता ही नहीं है। ये मेरे सहाबा हैं, इन्हें देखिए नाना, मैं कहता हूं जाओ कोई जाता ही नहीं है। हैदर हैदर अली 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 क्या कहा था मैंने? अली अली कहाँ है आपके नारे? बोलिए अली 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 अली। लुत्फ आ गया, आप लोग आए, भागे थे जो साथी। 5 साल पहले आपके मुलाजिम साहब को हमने नारा मंत्री की उपाधि प्रस्तुत की थी, मगर हमने सोचा था कि हो सकता है मंत्रालय ये पोर्टफोलियो बदल गया हो, लेकिन पुनः पूर्ण बहुमत समेत इनको मंत्रालय नारा मंत्री का इनकी सेवा में दोबारा पुनः प्रस्तुत किया जाता है। नारे हैदरी। अब अरे नहीं, जोर से नहीं, जोर से नहीं 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 नहीं। अली अली सुनिए, कुछ लोग जो आपसे बगावत करके आज इस्लाम के नाम पे कलंक बने हुए हैं, वो कहते हैं गदीर के मौला जैसा मौला हम बना लेंगे। अरे मेरे मौला के नाम जैसा एक नारा बना दो, मौला क्या बनाओगे? भागे थे जो साथी, उन्हें जब तुमने पुकारा आ जाओ मगर कोई भी आता ही नहीं है। ये मेरे सहाबा हैं, इमाम हुसैन फरमाते हैं, ये मेरे सहाबा हैं, इन्हें देखिए नाना, मैं कहता हूँ जाओ कोई जाता ही नहीं है। मैं कहता हूँ जाओ कोई जाता ही नहीं है। ये है इस्लाम की तारीख। 4 मिसरों के साथ में हमारे मैं चाह रहा था, मगर इधर से हुक्म हो गया, भाई बड़े बड़े ज़रा क्या करें, रोज़ साथ में सफ़र भी करना रहता है, सुबह भी फ्लाइट भी पकड़नी है। अगर उनको साथ में चलेंगे, अगर हम उनकी बात नहीं मानेंगे तो वो शीशा खोल के जो है वो जहाज़ में से फेंक देंगे, तब क्या होगा? इसलिए मैं आइए अपने तमाम दोस्तों की बात का, अब आपको मैं अली मोहम्मद ज़ैदी साहब पुकारूंगा, इसके बाद तरन्नुम बेहतरीन इंशाअल्लाह मैं वादा कर रहा हूँ। मगर एक ऐसा शायर के चाहता हूँ कि इस माहौल को थोड़ा सा बरकरार रखा जाए। देखिए ये पूरा मजमा, अभी तक तो मैं अकेले पढ़ रहा हूँ था, अब जो शेर पढ़ रहा हूँ पूरा मजमा पढ़ेगा। निज़ामत के एक पहलू ये भी देखिए साहब। अबू ज़र भाई आप सलामत रहें, आपका जो दस्ते सखावत और ज़ौक़ था इसी तरीके से चलता रहे चलता रहे चलता रहे। सब्र वफ़ा में सब्र वफ़ा की तरह, शुक्र अता में शुक्र अता की तरह। मैं 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ। ईमान था, जनाब मुजीद जलालपुरी साहब के, ईमान था, ईमान है, ईमान रहेगा। मैं अरबी में तो नहीं पढ़ रहा हूँ, पढ़िए। ईमान था, ईमान है, ईमान रहेगा। ईमान था, ईमान है, ईमान रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। राहुल कैमरा घुमाओ, जाहिद भाई का कैमरा कहाँ गया? ईमान था, ईमान है, ईमान रहेगा। कुरान था,
कुरान है, कुरान रहेगा। राहुल सिंह चौहान, इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। हैदर मैं गुजारिश कर रहा हूँ एक ऐसा आलिम दीन, बड़े देखिए नहीं अब ज़रूरी था इसलिए कि जो हमारे अहम शोराए कराम हैं उनके लिए पूरी फ़िज़ा और जो हमारे मेहमान आए हैं उनका इस्तक़बाल भी ज़रूरी है। और अब इंशाअल्लाह जश्न का माहौल बहुज़ूर इसी तरीक़े से जो है, चराग़ भी अगर बुझ जाए तो न जाइएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। मैं शायर अहले बैत, ज़ाकिर अहले बैत अल्लामा सैयद शरर नक़वी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, और वो भी बुकनाले के, आप भी बुकनाले के, उसके बाद में आप बुकनाले का एक तरन्नुम देखिएगा आप अम्मामों के। और आप ये देखिए कितने बरकती कसम खुदा की, आप ये देखिए इसमें से कोई करेंसी बची नहीं है। नारे हैदरी, हज़रात, सबसे पहले आप तमाम हज़रात की खिदमत में आमद मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की मुबारकबाद पेश करता हूँ। दूसरी मुबारकबाद ये है कि आप गाजी की ज़री के बिल्कुल करीब बैठे हैं। अर्ज़ करता हूँ कि पुकारा नहर पसक्का अली का वारिस हूँ, पुकारा नहर पसक्का अली का वारिस हूँ, पुकारा नहर पसक्का अली का वारिस हूँ, उलट के रख दूंगा दरिया अली का वारिस हूँ। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। पुकारा नहर पसक्का अली का वारिस हूँ, उलट के रख दूंगा दरिया अली का वारिस हूँ। ये खानदानी भगोड़े न रोक पाएंगे, करूंगा नहर पर कब्जा अली का। ये खानदानी भगोड़े, ये खानदानी, दो तीन शेर सुन लें, याद रखेंगे आप। ये खानदानी भगोड़े न रोक पाएंगे, करूंगा नहर पर कब्जा अली का वारिस हूं। इसीलिए तो मैं रुख पर नकाब रखता हूं। अली के जैसा है चेहरा, अली का वारिस हूं। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह। इसीलिए तो मैं रुख पर नकाब रखता हूँ। अली के जैसा है चेहरा, अली का वारिस हूँ। नबी की बेटी ने अपना पिसर कहा है मुझे, है ये भी मेरा कसीदा, अली का वारिस हूँ। है ये भी मेरा कसीदा, अली का वारिस हूँ। फदक को छीनने वालों न तुमको छोड़ूंगा, फदक को छीनने वालों न तुमको छोड़ूंगा। फदक भी है मेरा हिस्सा, अली का वारिस हूँ। सुभान अल्लाह। फदक भी है मेरा हिस्सा, अली का वारिस हूँ, अली का वारिस हूँ। ज़बान जिसकी नहीं है, जो बोल सकता नहीं, अता उसे भी करूँगा, अली का वारिस हूँ। मैं इस यकीन के साथ पढ़ रहा हूँ कि शायरी सुनने वाले बैठे हैं। लहजा ना सुनिए, शायरी सुनिए। ज़बान जिसकी नहीं है, जो बोल सकता नहीं, अता उसे भी करूंगा। हमेशा बांटने वाले ने मुझको मांगा है। हाथ उठा के भाई, अगर गाजी की बारगाह में हाथ ना उठेंगे तो कहाँ उठेंगे। हमेशा बांटने वाले ने मुझको मांगा है, अली की हूं मैं तमन्ना, अली का वारिस। मौला सलामत रखिए। हैदर, बहुत शुक्रिया भाईजान। हमेशा बांटने वाले ने, हमेशा बांटने वाले ने मुझको मांगा है, अली की हूँ मैं तमन्ना, अली की हूँ मैं तमन्ना, अली की हूँ मैं तमन्ना, अली का वारिस हूँ। यजीदियों के हवाओं में सर उड़ाऊंगा, सितम को कहना पड़ेगा, अली का वारिस हूँ। सितम को कहना पड़ेगा, अली का वारिस हूँ। सितम को कहना पड़ेगा, अली का वारिस हूँ। हटाओ हटाओ नहर से औकात हो तुम्हारी अगर, हटाओ नहर से औकात हो तुम्हारी अगर,
टहल रहा हूँ अकेला अली जिंदाबाद। क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बात है भाई। सलामत रहें आप सलामत रहें, आप शाद रहें। हटाओ नहर से औकात। मौला सलामत रखें आप। मौला सलामत रखें। हटाओ नहर से औकात हो तुम्हारी अगर, हटाओ नहर से औकात हो तुम्हारी अगर, टहल रहा हूँ अकेला अली का वारिस हूँ। सदा ये आती है गाजी की है शरर नकवी, करम करूँगा हमेशा अली का वारिस हूँ, करम करूँगा हमेशा अली का वारिस हूँ। अब ये कलाम पढ़ रहा हूँ, मैंने इससे पहले आपसे कहा दाद दीजिए ज़रा सा आमादा होइए। अब इस वक्त कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं बोलना है, पूरा मजमा चुप होकर सुने, और अगर बात यहाँ तक पहुँचे तो फिर खुल के बोले। एक नज़्म पढ़ता हूँ हालाते हाजरा, मैं उलमा किराम से ख़ास तौर से तवज्जो चाहता हूँ। हालाते हाजरा पढ़ता हूँ अपने भाइयों से, एक मिसरे पे पूरी नज़्म है। आगे आ जाए भाई, बेदार भाई, एक मिसरे पे पूरी नज़्म है। मिसरा है, उस दौर में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। भाई ये मिसरा याद रखा, नज़्म सुनिए। उस दौर में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो, जब मजहब व कौम के दीदावर सब आंखें खोल के सोते हों, जब इल्म व अदब के शहजादे तन्हाई में जाकर रोते हों, जब मोमिन कहने वाले ही खुद बीज हसद के बोते हों। मौला आपको सलामत रखे, शाद रखे। उस दौर में हम दीवानों से तुम कहते, चौथा मिसरा खुसूसी है, उस दौर में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो, जब मजहब व कौम के दीदावर सब आंखें खोल के सोते हों, जब इल्म व अदब के शहजादे तन्हाई में जाकर रोते हों, जब मोमिन कहने वाले ही खुद बीज हसद के बोते हों, जिस दौर में मातमदारों और मुख्तार पर हमले होते हों, उस दौर में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो, उस दौर में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो, जब इस्लाहों के पर्दे में इस कौम से छीना जाए अली, जब इस्लाहों के पर्दे में इस कौम से छीना जाए अली। मौला सलामत रखें। जब इस्लाहों के पर्दे में, जब इस्लाहों के पर्दे में इस कौम से छीना जाए अली, जब मिंबर हक पर आकर भी जाकिर से न बोला जाए अली। मौला आपको सलामत रखे, मौला आपको सलामत रखे, मौला आपको शाद रखे। भाई हाथ उठा के बोलिएगा अगर शायरी पहुंच रही है, शायरी नहीं पहुंचती तो मेरा मुकद्दर है। मौला आपको सलामत रखे। उस दौर में हम दीवानों से, उस दौर में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो, जब इस्लाहों के पर्दे में इस कौम से छीना जाए अली, जब मिंबर हक पर आकर भी जाकिर से न बोला जाए अली, जब कूजे जैसी फिक्रों के मेयार पर परखा जाए अली, जब कूजे जैसी फिक्रों के मेयार पर परखा जाए अली, एक आम बशर के जैसा ही जिस दौर में समझा जाए अली, उस दौर में हम दीवानों से तुम कहते हो। क्या बात है, मौला सलामत रखे, मौला सलामत रखे। बड़े एतबार के साथ पढ़ रहा हूँ, बड़े एतबार के साथ पढ़ रहा हूँ। एक आम बशर के जैसा ही जिस दौर में समझा जाए अली, उस दौर में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो, जिस दौर में फिक्रें बिकती हों, जिस दौर में नारा बिकता हो, जिस दौर में खुतबा बिकता हो, शायर का कसीदा बिकता हो। जिस दौर में फिक्रें बिकती हों, जिस दौर में नारा बिकता हो, जिस दौर में खुतबा बिकता हो, शायर का कसीदा बिकता हो, जिस दौर में एक टोपी ही नहीं हर एक लबादा बिकता हो, जिस दौर में कुछ पैसों के लिए इंसान का अकीदा बिकता हो, उस दौर में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। उस दौर में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो, उस दौर में हम दीवानों से
تم کہتے ہو خاموش رہو جب چمچا گیری کے دم پر انسان کی عزت بڑھ جائے. جب چمچا گیری کے دم پر انسان کی عزت بڑھ جائے, جب وقت اماموں کا کھا کر بے دین کی دولت بڑھ جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات ہے. جب چمچا گیری کے دم پر انسان کی عزت بڑھ جائے, جب وقف اماموں کا کھا کر بے دین کی دولت بڑھ جائے, جب مومن کہنے والوں میں دنیا کی محبت بڑھ جائے, جس دور میں پیار ہو غیروں سے اپنوں سے عداوت بڑھ جائے, اس دور میں ہم دیوانوں سے تم کہتے ہو خاموش رہو. اس دور میں ہم دیوانوں سے تم کہتے ہو خاموش رہو. جب شاہ کی شب بیداری میں مجلس میں سیاست ہوتی ہو, جب شاہ کی شب بیداری میں مجلس میں سیاست ہوتی ہو, جب صرف امیروں کے گھر پر تعداد کی شرکت ہوتی ہو, مولا آپ کو سلامت رکھے, مولا آپ کو سلامت رکھے, مولا آپ کو سلامت رکھے. اس دور میں ہم دیوانوں سے سلامت رہیے. ارے زندہ باد زندہ باد. شقیر بھائی نظر کرتا ہوں, آپ کی نظر کرتا ہوں. یہ ہمارے بڑے مومن لوگ ہیں, اجمیر شریف میں بھی ہمیں انہوں نے جشن زینب میں بلایا ہے. مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ایک سچائی ہے, ایک درد ہے, ایک تکلیف ہے, حالات حاضرہ پڑھ رہا ہوں میں. اس دور میں ہم دیوانوں سے تم کہتے ہو خاموش رہو. جب شاہ کی شب بیداری میں میں نجف میں پڑھ رہا ہوں بالکل بے فکر ہو کے, کیونکہ مجھے پتا ہے نجفی علماء کا عقیدہ کیا ہے. قبلہ اصغر صاحب آپ آگے آگا آئیے. میں نجفی علماء کو, یوں تو سارے علماء قابل احترام ہیں, مگر ہمارا تعلق جو ہے عقیدے سے ہے, جو ہمارے عقیدے سے ٹیلی ہوتا ہے, ہم وہاں بے دھڑک. اب مصرع ملاحظہ فرمائیں, اگر آپ نے سوشل میڈیا پہ یہ حقیقت دیکھی ہے, حقائق دیکھیں, تو کھل کے بولیے گا تاکہ مجھے یہ لگے کہ ہاں میں نے شاعری کی ہے. جب شاہ کی شب بیداری میں مجلس میں سیاست ہوتی ہو, جب صرف امیروں کے گھر پر تعداد کی شرکت ہوتی ہو, جب چہرہ دیکھ کے بانی کا ذاکر کی خطابت ہوتی ہو, جب چہرہ دیکھ کے بانی کا ذاکر کی خطابت ہوتی ہو, جس دور میں دھیرے دھیرے سے ان تینوں پر لعنت ہوتی ہو, واہ 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 سبحان اللہ ماشاءاللہ, سلامت رہیے. جس دور میں دھیرے دھیرے سے ان تینوں پر لعنت ہوتی ہو, اس دور میں ہم دیوانوں سے تم کہتے ہو, اس دور میں ہم دیوانوں سے تم کہتے ہو خاموش رہو. اس دور میں ہم دیوانوں سے تم کہتے ہو خاموش رہو. جب فرش عزا, مصرع سنیں, مصرع ملاحظہ فرمائیں, جب فرش عزا پر آنے سے افراد عزا کتراتے ہوں, جب فرش عزا پر آنے سے افراد عزا کتراتے ہوں, جب صرف محرم کے کچھ دن شبیر کے غم سے ناتے ہوں, جب صرف محرم کے کچھ دن شبیر کے غم سے ناتے ہوں, جب دوسرے مذہب والے بھی مومن کو دین سکھاتے ہوں, جب دوسرے مذہب والے بھی مومن کو دین سکھاتے ہوں, جب دوسرے مذہب والے بھی مومن کو دین سکھاتے ہوں, جس دور میں عالم چپ چپ ہوں اور جاہل شور مچاتے ہوں, آپ
आप सलामत रहे। आखिरी बंद पढ़ता हूँ। जिस दौर में जब फर्श अज़ा पर आने से अफराद अज़ा कतराते हों, जब सिर्फ मुहर्रम के कुछ दिन शब्बीर के गम से नहाते हों, जब दूसरे मजहब वाले भी मोमिन को दीन सिखाते हों, जिस दौर में आलिम चुप चुप हों और जाहिल शोर मचाते हों, उस दौर में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। उस दौर में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। बेशौक लतीफ़े मजलिस में मिंबर से सुनाए जाते हो। कौन देगा मुझे इन लफ्ज़ों की कीमत? बेशौक लतीफ़े मजलिस में मिंबर से सुनाए जाते हो। जिस दौर में अपने मौला के एजाज छुपाए जाते हो, जिस दौर में अपने मौला के एजाज छुपाए जाते हो, जिस दौर में कातिल ज़हरा के मरहूम बनाए जाते हो। एक तारीखी नारा जिम्मेदारी बढ़ा रहा हूं मैं। अबू ज़र भाई की ये अज़ाखाना गवाही देगा इंशाअल्लाह। सारे हुसैनी, सारे आज़ादार, सारे नौनिहाल, सारे बुजुर्ग अपने दोनों हाथों को फिजा में बुलंद करके मेरी आवाज से आवाज मिलाकर नारे हैदरी भी बोलिएगा और याली भी बोलिएगा और लब्बैक या हुसैन की सदाओं से ये बारगाह गूंज जानी चाहिए। सारे ये हमारे अजमेरी भाई अपने दोनों हाथों को फिजा में बुलंद करिए। नारे हैदरी, 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 हैदरी। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या अब्बास, लब्बैक या अब्बास, लब्बैक या ज़ैनब। आप सलामत रहें, आप सलामत रहें। बहुत शुक्रिया ज़र्रा नवाजी, बहुत शुक्रिया भाई। मैं बिल्कुल नया कलाम सुनाऊंगा, बिल्कुल नया। अभी मैंने इंडिया में भी कहीं नहीं पढ़ा। कुछ बंद पढ़ूंगा, ये आखिरी बंद मुलाहिजा फरमा दें। चौथा मिसरा बड़ा खुसूसी है। बेशौक लतीफ़े मजलिस में मिंबर से सुनाए जाते हों। बेशौक लतीफ़े मजलिस में मिंबर से सुनाए जाते हों। जिस दौर में अपने मौला के एजाज छुपाए जाते हों, जिस दौर में कातिल ज़हरा के मरहूम बनाए जाते हों, जिस दौर में भागने वाले भी जर्रार बताए जाते हों। आप सलामत रहे। नारा हैदरी। बेशौक लतीफ़े मजलिस में मिंबर से सुनाए जाते हो। जिस दौर में अपने मौला के एजाज छुपाए जाते हो, जिस दौर में कातिल ज़हरा के मरहूम बनाए जाते हो, जिस दौर में भागने वाले भी जर्रार बताए जाते हो, उस दौर में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। उस दौर में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। बिदअत की शरर नकवी हर सू दीवार उठाई जाती हो। बिदअत की शरर नकवी हर सू दीवार उठाई जाती हो। जिस दौर में असल जुलूसों की तहजीब मिटाई जाती हो। हाय हाय सुभान अल्लाह। जिस दौर में असल जुलूसों की तहजीब मिटाई जाती हो, जिस दौर में हक के नासिर की आवाज दबाई जाती हो, जिस दौर में शब्बेदारी की तौकीर घटाई जाती हो, उस दौर में हम दीवानों से तुम कहते हो। बस हजरात एक कलाम पढ़ता हूँ कुछ बात। उलमाए किराम मौजूद हैं, सारे ये जितने सज्जादा नशीन हैं इनका सबका ताल्लुक मिंबर से है। मुसद्दस पढ़ता हूँ जिसका उन्वान है मिंबर, और उसकी बारगाह में पढ़ रहा हूँ जो खतीब मिंबर सलूनी का नूर नज़र है। मौला अब्बास का मिंबर सुनाऊंगा आपको। गाजी का मिंबर क्या है
ذرا سا آپ آمادہ ہو جائیں گے. خدا کے دین کی حفاظت کا نام ہے منبر, خدا کے دین کی حفاظت کا نام ہے منبر, رسول حق کی وراثت کا نام ہے منبر, حقیقتوں کی اشاعت کا نام ہے منبر, بیان اجر رسالت کا نام ہے منبر. یہاں شریعت و وحدت بیان ہوتی ہے اور یہیں علی کی ولایت بیان ہوتی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, یہی علی کی ولایت بیان ہوتی ہے. بہت عظیم ہے, عزت مآب ہے منبر. گلاب جس پہ فدا وہ گلاب ہے منبر, دیا نہ کہنا اسے آفتاب ہے منبر. قبلہ حجت الاسلام آیت اللہ منتظر مہدی صاحب قبلہ تشریف فرمائے. صدر محترم ہے, میں آپ کے حوالے سے یہ مسدس ان مومنین کی نظر کر رہا ہوں. بیت آرام سے پڑھوں گا, اگر آپ نے مجھے آمادہ کر دیا قسم خدا کی معراج پہ لے کے جاؤں گا. بہت عظیم ہے, آرام سے پڑھوں گا بیت, لیکن یہاں سے آپ کی سماعت دیکھنا ہے کہ آپ واقعی شاعری سننے کے لیے بیٹھے. بہت عظیم ہے, عزت مآب ہے منبر. گلاب جس پہ فدا وہ گلاب ہے منبر, دیا نہ کہنا اسے آفتاب ہے منبر. ہر ایک صدی کے لیے انقلاب ہے منبر, ہر ایک صدی کے لیے انقلاب ہے منبر. جو رخ پہ پردے پڑے ہیں, جو رخ پہ پردے پڑے ہیں انہیں ہٹاتا ہے, اور منافقین کے شجرے یہی بتاتا. ماشاءاللہ, مل کے سنیے بھائی, جو رخ پر پردے پڑے ہیں انہیں ہٹاتا ہے, منافقین کے شجرے یہی بتاتا. غم حسین کی عظمت ہوئی یہیں سے بیان, ہر ایک سچی روایت ہوئی یہیں سے بیان, کلام پاک کی آیت ہوئی یہیں سے بیان, میرے علی کی ولایت ہوئی. بھائی اتنا بڑا مجمع ہے اور غازی کی بارگاہ میں جس کے پاس ہے وہ بولے, جس کے پاس ہے وہ بولے, جس کے پاس نہیں ہے اسے اجازت ہے چپ بیٹھا رہے. غم حسین کی عظمت ہوئی یہیں سے بیان, ہر ایک سچی روایت ہوئی یہیں سے بیان, کلام پاک کی آیت ہوئی یہیں سے بیان, میرے علی کی ولایت ہوئی یہیں سے بیان. قسم نبی کی جناب امیر کا منبر, اور ہمارے پاس ہے اب بھی غدیر کا سنیے بھائی, سلامت رہیے آپ. علی 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 مل کے علی علی اللہ کچھ بند پڑھوں گا. علی 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 جیتے رہیے. علی 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 ہمارے پاس ہے اب بھی قدیر کا منبر, ہمارے پاس ہے اب بھی بھائی آخری آدمی تک, ہمارے پاس ہے اب بھی, ہمارے پاس ہے اب بھی قدیر کا منبر. زمین پر خلد کے منظر دکھائے جاتے ہیں, جہاں میں پرچم غازی اٹھائے جاتے ہیں, سبھی کے بگڑے مقدر بنائے جاتے ہیں, یہ منبروں پر علم یوں لگائے جاتے ہیں. بھائی ہمیں نہیں پتا کہاں کہاں لگتے ہیں, لیکن ہم لکھنؤ میں رہتے ہیں. لکھنؤ میں جب ہم منبر پہ بیٹھتے تو دائیں بھی علم بائیں بھی ساکھری میں بھی لگتے ہیں. بھائی دونوں طرف علم لگے ہوتے ہیں نا منبر پہ. کیوں علم ہوتے ہیں؟
بیت خاص طور سے ملاحظہ فرمائیں، غازی کی بارگاہ میں آپ بیٹھے ہوئے، زمین پر خلد کے منظر دکھائے جاتے ہیں، جہاں میں پرچم غازی اٹھائے جاتے ہیں، سبھی کے بگڑے مقدر بنائے جاتے ہیں، یہ منبروں پر علم یوں لگائے جاتے ہیں، قسم حسین کی حساس کی حفاظت میں، اور خطیب رہتے ہیں عباس کی حفاظت میں۔ قسم حسین کی قسم حسین کی حساس کی حفاظت میں۔ عباس ہے عباس، بھائی سلامت مولا سلامت نیچے رہیے، قبلہ سب قسم مولا آپ کو سلامت رکھے، قسم حسین کی حساس کی حفاظت میں خطیب رہتے ہیں زمانے بھر میں۔ قبلہ سنیں، زمانے بھر میں اسی واسطے کمال کیا، نہ باب فضل میں بالکل کوئی سوال کیا، ہر ایک خطیب نے اس بات کا خیال کیا، اگر علی کے فضائل میں قیل و قال کیا، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا بات ہے، ہر ایک خطیب نے اس بات کا خیال کیا، اگر علی کے فضائل میں قیل و قال کیا، دلیل ہوتے ہوئے بے دلیل کر دے گا، اور تمہیں رسول کا منبر ذلیل کر دے گا۔ بھائی جان بہت شکریہ، حیدر حیدر حیدر، پیچھے والے بھی بھائی، حیدر 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 حیدر، ڈاکٹر صاحب مولا سلامت رکھے، ہر ایک خطیب نے اس بات کا، افضل صاحب آگے آ جائیں، آگے آ جائیں، ہر ایک خطیب نے، یہ جتنے مولوی ہیں جو مجھ سے چھوٹے ہیں ان پہ تو میرا حق ہے ہی، تو ان سے میں گزارش کر سکتا ہوں کہ آ جائیں، بلکہ حکم بھی دے سکتا ہوں، اپنے بڑے بھائیوں سے گزارش کر سکتا ہوں۔ خیر، زمانے بھر میں اسی واسطے کمال کیا، نہ باب فضل میں بالکل کوئی سوال کیا، ہر ایک خطیب نے اس بات کا خیال کیا، اگر علی کے عطا بھائی، اگر علی کے فضائل میں قیل و قال کیا، دلیل ہوتے ہوئے بے دلیل کر دے گا، تمہیں رسول کا منبر ذلیل، تمہیں رسول کا منبر۔ اب سارے خطیب بیٹھے ہیں، یہ سجادہ نشین ہیں، یہ بھی اپنی طرح سے خطابت کرتے ہیں، اچھے خاصے مولوی بیٹھے ہیں، میں خود ذاکر ہوں، میں بھی خطابت کرتا ہوں۔ ذاکر سنو، کتنے ذاکر ہیں، رشید ہجری و مقداد و بوذر و مختار، رشید ہجری و مقداد و بوذر و مختار، وہ حجر و قمبر و سلمان و عمر خوشتوار، کمیل و قرنی و ساسا و میسم دمار، اوہ سبحان اللہ، کمیل و قرنی و ساسا وہ میسم دمار، یہ سب خطیب ہیں، یہ سب علی کے ہیں حبدار، یہ سب خطیب ہیں، یہ سب علی کے ہیں حبدار، علی کے حق میں، علی کے حق میں مسلسل زبان کھولتے ہیں، یہ سولیوں کو بھی منبر بنا کے بول۔ بہت شکریہ، قبلہ دوبارہ، مولا سلامت رکھیں، مولا آپ کو شاد رکھیں، مولا آپ کو آباد رکھیں۔
سلامت رہیں. سنیے ڈاکٹر صاحب اچھا سنو اس سے آگے کا شعر سنا دیتا ہوں. خون رگے حیات بہایا نہ جائے گا, خون رگے حیات بہایا نہ جائے گا, ان سے در حسین بہایا نہ جائے گا. اس کے لیے لہو کی طہارت کی شرط ہے, نعرہ علی کا سب سے لگایا نہ جائے. علی زندہ باد. سنیے ابو ذر صاحب, گراف ایجنسی میں قید کر لیجئے. رشید ہجری و مقداد و بوذر و مختار, وہ حجر و قمبر و سلمان و عمر خوشتوار, کمیل و قرنی و ساسابمی سمیت عمار, یہ سب خطیب ہیں, یہ سب علی کے ہیں حدار. علی کے حق میں مسلسل زبان کھولتے ہیں, علی کے حق میں مسلسل زبان کھولتے ہیں. یہ سولیوں کو بھی منبر بنا کے بولتے ہیں. حسین شاہ ولایت کا شاہزادہ ہے, حسین شاہ ولایت کا شاہزادہ ہے, حسین شاہ ولایت کا شاہزادہ ہے. کتنی بار پڑھوں یہ مصرع, کتنی بار پڑھوں یہ مصرع. حسین شاہ ولایت کا شاہزادہ ہے, حسین شاہ ولایت کا شاہزادہ ہے. حسین کون؟ جو اللہ کا ارادہ ہے. اے غازی عباس کی بارگاہ میں بیٹھ کے سن رہے ہو, قسم خدا کی پورے قد سے بھی کھڑے ہو جاؤ گے تب بھی ان مصروں کا حق ادا نہیں ہوتا. حسین شاہ ولایت کا شاہزادہ ہے. حسین کون؟ جو اللہ کا ارادہ ہے. وقار کعبے کو شہ کے پدر نے بخشا ہے. وہ دیکھو کعبے کی چھت سے جری کا خطبہ ہے, وہ دیکھو کعبے کی چھت سے جری کا خطبہ ہے. عجیب شان ہے غازی, عجیب منظر ہے, اور خدا کا گھر میرے عباس تیرا منبر ہے. خدا کا گھر خدا کا گھر میرے عباس تیرا منبر ہے. سلام خانہ کعبہ سے شہ کو آیا ہے, بلا کے دشت میں گھر بار کو لٹایا ہے. اگر مصرع پہنچ گیا نا قسم خدا کی تو شرر نقوی دھڑکنوں میں شامل ہو جائے گا. تیسرا مصرع سنیں, سلام خانہ کعبہ سے شہ کو آیا ہے, بلا کے دشت میں گھر بار کو لٹایا ہے. علی بچانے کا مطلب ہے سب بچایا ہے. کیا بات ہے, علی بچانے کا مطلب ہے علی بچانے کا مطلب ہے. کیا بات, علی بچانے کا مطلب ہے. سب آگے علی میں, علی بچانے کا مطلب ہے. چوتھا مصرع اور بیت, سلام خانہ کعبہ سے شہ کو آیا ہے, بلا کے دشت میں گھر بار کو لٹایا ہے. علی بچانے کا مطلب ہے سب بچایا ہے. تو مسجدوں نے بھی اعلان یہ سنایا ہے. سنو بھائی, مسجدوں کا اعلان کیا ہے؟ تو مسجدوں نے بھی اعلان یہ سنایا ہے, ہر ایک دور میں زہرا کے چین کا منبر, اور خدا کے گھر میں بھی ہوگا حسین کا. خدا کے گھر میں بھی ہوگا. بس سلامت نعرہ حیدری. خدا کے گھر میں بھی ہوگا. رسول جس کے ثنا خان. اب آپ تھک گئے نا, تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ ریسٹ لے لیں آپ. رسول پڑھ دیں. رسول جس کے, سنیے
ارے حیدر نوائے بوزرک سبحان اللہ. اگرچہ از حلق بلال و قمبرس بول لڑا خدا کے گھر میں بھی ہوگا. حسین کا ممبر، رسول جس کے ثنا خان اس دہن نے کہا، رسول جس کے ثنا خان اس دہن نے کہا، خلوص کہتا ہے تہذیب کے چمن نے کہا. رسول جس کے ثنا خان اس دہن نے کہا، خلوص کہتا ہے تہذیب کے چمن نے کہا. کہا انہوں نے تو سمجھو کہ پنجتن نے کہا. یار تھکنا نہیں، تھکنا نہیں، تھکنا نہیں. میں نے مصرع سنایا آپ کو. کہا انہوں نے جن کو، اب مجھے ذرا سخت ہونا پڑے گا بھائی، معاف کیجئے گا، میں ایک سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں. جن کو تاریخ پتا وہی بولیں، جن کو نہیں پتا بالکل اجازت ہے. سب کو پتا ہے نا؟ اب پتا لگے گا بیت میں، اب پتا لگے گا بیت میں کسے کتنا پتا ہے. کیسے سنو گے؟ میں دیکھتا ہوں آپ کو. رسول جس کے ثنا خان اس دہن نے کہا، خلوص کہتا ہے تہذیب کے چمن نے کہا. کہا انہوں نے تو سمجھو کہ پنجتن نے کہا. کسی کے پیر سے مسجد میں یہ حسن نے کہا، کسی کے پیر سے مسجد میں یہ پیچھے والے، کسی کے پیر سے مسجد میں. کیا بات ہے آپ کی، آپ سلامت رہیں. کہا انہوں نے تو سمجھو کہ پنجتن نے کہا، کسی کے پیر سے مسجد میں یہ حسن نے کہا. جو شیر رب ہے اسی باثر کا ممبر ہے، اتر یہاں سے یہ میرے پدر کا نعرہ حیدری، نعرہ رسول جس کے ثنا خان اس دہن نے کہا، رسول جس کے ثنا خان اس دہن نے کہا. خلوص کہتا ہے تہذیب کے چمن نے کہا. کہا انہوں نے تو سمجھو کہ پنجتن نے کہا، کسی کے پیر سے مسجد میں یہ حسن نے کہا. جو شیر رب ہے اسی باثر کا ممبر ہے، اتر یہاں سے یہ میرے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ میرے پدر کا، یہ جتنے بیٹھے، میں پڑھتا ہوں، پھر پڑھتا ہوں، مولا سلامت رکھے، پھر پڑھتا ہوں. رسول جس کے ثنا خان اس دہن نے کہا، خلوص کہتا ہے تہذیب کے چمن نے کہا. کہا انہوں نے تو سمجھو کہ پنجتن نے کہا، کسی کے پیر سے مسجد میں یہ حسن نے کہا. جو شیر رب ہے اسی باثر کا ممبر ہے، اتر یہاں سے. یہ میرے پدر کا، سبحان اللہ. یہ میرے مولا سلامت ہے کہ میں منزل پہ پہنچ رہا ہوں. یہ جتنے ہمارے اجمیر والے پہنچے، جتنے بیٹھے، ایک شعر پڑھتے ہیں ہم مولا علی کا، ایک شعر چاروں طرف سے گھیر کے اتنے انعامات دیتے ہیں. کبھی آپ ویڈیوز دیکھیں آپ، اور آپ مولا سلامت ہے کہ یہ حیدرآبادی بیٹھے، حیدرآباد جاتے ہیں ہم لوگ جیبیں بھر دیتے ہیں، اتنا انعام دیتے. اب ملاحظہ فرمائیے، حاضر کرتا ہوں، اتر یہاں سے یہ میرے پدر کا ممبر ہے. بہائے فکر کے دریا ادیب ہو لیکن، سرکار نقی بھائی قبلہ، بہائے فکر کے دریا ادیب ہو لیکن، کسی نگاہ میں وہ خوش نصیب ہو لیکن، زمانے والوں کے دل کے قریب ہو لیکن،
وہ چاہے جتنا بڑا بھی خطیب ہو لیکن سبحان اللہ. یہ لیکن سنیے، لیکن اگر لیکن پہنچا دیا تو کوئی بیٹھے گا نہیں. سنیے، لیکن جو بہائے فکر کے دریا، بہائے فکر کے دریا، بہائے فکر کے دریا، بہائے فکر کے دریا ادیب ہو لیکن کسی نگاہ میں وہ خوش نصیب ہو لیکن زمانے والوں کے دل کے قریب ہو لیکن وہ چاہے جتنا بڑا بھی خطیب ہو لیکن خدا کا اس کی زباں پر کرم نہیں ہوتا، اور علی نہ ہو تو خطابت میں دم نہیں ہوتا. سرکار شکریہ. بس مولا سلامت رکھیں، مولا شاد رکھیں. وہ چاہے جتنا بڑا بھی خطیب ہو لیکن خدا کا اس کی زبان پر کرم نہیں ہوتا. نہ ہو علی تو خطابت میں دم نہیں ہوتا، نہ ہو علی تو خطابت میں دم نہیں ہوتا. جو خطیب علی علی نہیں کرتا اس کی زبان میں تاثیر ہی نہیں ہوتی. کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے بھائی، سلامت رہیں آپ. نہ ہو علی تو خطابت میں دم نہیں ہوتا. میں ابو ذر صاحب گراف ایجنسی کے ذریعے پوری دنیا کے ان خطیبوں کو وصیت کر کے جا رہا ہوں جو میرے چھوٹے ہیں، بڑے یہ عمل کرتے ہیں. میں اپنے جوان خطیبوں سے کہہ رہا ہوں، ہمیں بہت لوگ فون کر کر کے کہتے ہیں شرر بھائی اتنی مجلسیں کیسے پڑھ لیتے ہیں آپ، اتنے وعدے کیوں ہوتے ہیں آپ کے پاس؟ سنو کیوں ہمارے پاس اتنے وعدے ہوتے ہیں. نہ ہو علی تو خطابت میں دم نہیں ہوتا. جو چاہتے ہو خطابت میں آئے اور نکھار، جو چاہتے ہو نہ جائے کبھی زباں کی بہار، جو چاہتے ہو سماعت ہو گفتگو پر نثار، جو چاہتے ہو بڑھے اور بھی تمہارا وقار، جو چاہتے ہو بڑھے اور بھی تمہارا وقار. حقیقتوں کی حمایت بہت ضروری ہے اور فدق کے چوروں پر لعنت بہت ضروری ہے. علی 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 قبلہ علی ماشاءاللہ سبحان اللہ. حقیقتوں کی حمایت وہ جو چاہتے ہو خطابت میں آئے اور نکھار، جو چاہتے ہو نہ جائے کبھی زباں کی بہار، جو چاہتے ہو سماعت ہو گفتگو پر نثار، جو چاہتے ہو بڑھے اور بھی تمہارا وقار. حقیقتوں کی حمایت بہت ضروری ہے. فدق کے چوروں پر اب ممبر جی 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 ممبر شکوہ کر رہا ہے. سرکار ممبر کا شکوہ سنیے ایک بند. ممبر کا شکوہ، ممبر کہتا ہے خطا تھی کیا میری مجھ پر عجیب کیوں بیٹھے. بھائی کھول کے بھائی محنت کی ہے میں نے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. مولا سلامت رکھیے، سلامت رہیے. ممبر کہہ رہا ہے خطا تھی کیا میری مجھ پر عجیب کیوں بیٹھے، خطا تھی کیا میری مجھ پر عجیب کیوں بیٹھے، خطا تھی کیا میری مجھ پر عجیب کیوں بیٹھے، جو حق سے دور تھے میرے قریب کیوں بیٹھے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. ممبر کہہ رہے خطا تھی کیا میری مجھ پر عجیب کیوں بیٹھے، جو حق سے دور تھے میرے قریب کیوں بیٹھے. وہ خود علیل تھے بن کر طبیب کیوں بیٹھے. چوتھا مصرع مولا سلامت رہے. چوتھا مصرع بڑا خصوصی ہے. جتنے مجھے ہمارے روحانی بھائی نظر آ رہے ہیں سب سے گزارش ہے ذرا ہاتھ اٹھا دیں گے. اگر شاعری پہنچ رہی ہے محنت ہے، کوئی نیا موضوع، اس موضوع پہ مسدس ہمارے پروفیسر عباس رضا نیئر صاحب سے بات ہوئی. میں کہا ڈاکٹر صاحب کیا کسی کا اتنا تفصیلی کلام ہے؟ اس میں 24 یا 30 بند ہے، کیا اتنا تفصیلی کلام ہے؟ کہنے کہ نہیں اتنا تفصیلی میں نے نہیں سنا. تو میں نے بھی نہیں سنا، شاید آپ نے بھی نہ سنا ہو. تو ذرا میرے ساتھ بولیے چوتھا مصرع اور بیت. خطا تھی کیا میری مجھ پر عجیب کیوں بیٹھے، جو حق سے دور تھے میرے قریب کیوں بیٹھے، وہ خود علیل تھے بن کر طبیب کیوں بیٹھے، علی کو بھولنے والے خطیب کیوں بیٹھے، علی کو بھولنے والے خطیب کیوں بیٹھے. ہر ایک خطیب کے
قصے سنائے گا منبر اور امام وقت کو سب کچھ بتائے گا. بس قبلہ بس پورا کلام نہیں پڑھوں گا، پہنچ گیا منزل پر. امام جو حق سے دور تھے میرے، جو علیل تھے، ہاں جو حق سے دور تھے میرے قریب کیوں خطا تھی کیا میری مجھ پر عجیب کیوں بیٹھے؟ جو حق سے دور تھے میرے قریب کیوں بیٹھے؟ وہ خود علیل تھے طبیب امت، وہ خود علیل تھے بن کر طبیب کیوں بیٹھے؟ سبحان اللہ، وہ خود علیل تھے بن کر طبیب کیوں بیٹھے؟ علی کو بھولنے والے خطیب کیوں بیٹھے؟ ہر ایک خطیب کے قصے سنائے گا منبر، ہر ایک خطیب کے قصے سنائے گا منبر، امام وقت کو سب کچھ بتائے گا منبر. اب جو مجلسیں پڑھتے ہیں وہ داد دے. میں مولویوں سے بات کر رہا ہوں، آپ سے نہیں. آپ کو تو دعائیں دینا ہی ہیں. وہ خود علیل تھے بن کر طبیب کیوں بیٹھے؟ وہ وقت آئے گا، وہ وقت آئے گا منبر پائیں گے بندر. آپ اتنا خاموش ہیں جیسے یہ لفظ میں نے اپنی طرف سے رکھ دیا. وہ وقت، جی وہ وقت آئے گا منبر پائیں گے بندر. قسم خدا کی ہے موجود قول پیغمبر. اوہو سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ وقت آئے گا منبر پائیں گے بندر، وہ وقت آئے گا منبر پائیں گے بندر. قسم خدا کی ہے موجود قول پیغمبر. خطیب شاہ نہیں اس حدیث کی عزت پر، خطیب شاہ نہیں اس حدیث کی عزت پر. منافقوں کے لیے ہیں غضب کے یہ تیور. پہنچا نہیں پایا مصرے میں پھر پڑھوں گا. وہ وقت آئے گا منبر پائیں گے بندر. قسم خدا کی ہے موجود قول پیغمبر. خطیب شاہ نہیں اس حدیث کی عزت پر، خطیب شاہ نہیں اس حدیث کی عزت پر. منافقوں کے لیے ہیں غضب کے یہ تیور. ارے دل رسول کو وہ بے قرار کرتے ہیں جو فاطمہ تیرے قاتل سے پیار کرتے. دل رسول کو وہ بے قرار کرتے ہیں جو فاطمہ تیرے قاتل سے پیار کرتے ہیں. نبی سے بغض ہے، نبی سے بغض ہے، شیطان سے محبت ہے. کیا بات ہے بھائی. آپ کو میرا سلام. نبی سے بغض ہے، شیطان سے محبت ہے. نبی سے بغض ہے، شیطان سے محبت ہے. کمال ہے ابو سفیان سے محبت ہے. بھائی حقائق پڑھ رہا ہوں، ذرا کھل کے بولے میرے ساتھ. نبی سے بغض ہے، شیطان سے محبت ہے. کمال ہے ابو سفیان سے محبت ہے. یزید و خالد و مروان سے محبت ہے. علی سے دور ہو قرآن سے محبت ہے، علی سے دور ہو قرآن سے محبت ہے. ارے کہاں خطیب ہو تم، ظلم کے سفینے ہو، اور علی سے بغض ہے پیدائشی کمینے ہو. بس ملتوی، گفتگو ملتوی، پھر کبھی. اور شاعر، بہت شاعر ہیں، بہت شاعر. بس پھر ہاتھ رکھ دیتے اچھا ہاں جیتے رہی بھائی. یہ فاصلہ ہو گیا، یہ فاصلہ ہو گیا، اس کو ختم کر لیں. تھوڑا سا آگے آ جائیں. میں نے گفتگو ملتوی کر دی، چھوڑ دی یہ بند. نبی سے بغض ہے، شیطان سے محبت ہے. کمال ہے، کیا زبان شاعری ہے بھائی. کمال ہے
کمال ہے ابو سفیان سے محبت ہے. مولانا ادھر آؤ تم سے یار، ہمارے پرانے دوست ہو. کمال ہے ابو سفیان سے محبت ہے. یزید و خالد و مروان سے محبت ہے. علی سے دور ہو، قرآن سے محبت. کہاں خطیب ہو تم، ظلم کے سفینے ہو. علی سے بغض ہے پیدائشی. اچھا اب بالکل آرام سے پڑھ رہا ہوں، اتنی دیر میں نے محنت کی ہے. دیکھتا ہوں اس مجمع کو میں شاعری کے لیے آمادہ کر پایا یا نہیں. سخنوروں کے پیمبر حسین کے اصغر، الگ ہی ہے تیرا منبر حسین کے اصغر. کہ اے رباب کے دلبر حسین کے اصغر، ہے کون تیرے برابر حسین کے اصغر. خطاب رن میں تبسم سے یوں کیا تو نے، ید حسین کو منبر بنا دیا تو نے. نہیں بھائی تھک گئے اب آپ تھک گئے. ید حسین کو منبر، بس آخر کے 2 بند پڑھتا ہوں. ید حسین کو منبر بنا دیا تو نے، پکارا خانہ کعبہ کوئی خطیب نہیں. پکارا خانہ، بیٹا بیٹھ جائیں. پکارا خانہ کعبہ کوئی خطیب نہیں. پکارا خانہ کعبہ کوئی خطیب نہیں. بنے جو مرکز سجدہ، بولے نا بھائی، اردو میں پڑھ رہا ہوں میں. پکارا خانہ کعبہ کوئی خطیب نہیں، بنے جو مرکز سجدہ. نہیں ہے اس میں تقیہ میرے حسین کے جیسا. اے غازی، یہ بیت اور آخری بند پڑھ رہا ہوں میں، دونوں بند آپ کے آقا کے لیے. میرے مولا میری زبان میں تاثیر دیجیے گا، اس لیے کہ اب جو زندہ رہے گا وہ اگلے برس اس جشن میں آئے گا اور آپ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کر کے پڑھنے اور سننے کا شرف حاصل کرے گا. مولا میری زبان کو تاثیر دیجیے گا، آپ کے آقا کے لیے پڑھ رہا ہوں. پکارا خانہ کعبہ کوئی خطیب نہیں، بنے جو مرکز سجدہ کوئی خطیب نہیں. نہیں ہے اس میں تقیہ کوئی خطیب نہیں، میرے حسین کے جیسا کوئی خطیب نہیں. دل بطول شہ مشرقین کا منبر، دل بطول شہ مشرقین کا منبر، اور نبی کی پشت ہے میرے حسین کا. نبی کی پشت ہے میرے حسین کا. آخری بند اور گفتگو ملتوی. بہت شکریہ، ماشاءاللہ جزاک اللہ. بول آپ کو سلام. سلطان المدارس کی مٹی میں بھی علم ہے. جزاک اللہ. سلامت رہو بھائی، سلامت. ماشاءاللہ سلطان المدارس سے ہیں تو یہ اللہ ان کو سلامت رکھے. اس مدرسے کی مٹی میں ہی طاقت ہے. نیر بھائی بھی وہیں کے ہیں، میں بھی اسی کا ہوں، علامہ بھی اسی مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں. یہ سلطان المدارس کی مٹی میں لکھنؤ میں طاقت ہے. مولا سلامت رکھے. آخری بند اور آپ سے اجازت، آپ کو مرضی ہے، آپ چاہیں جیسے سنیں. پکارا خانہ کعبہ کوئی خطیب نہیں، بنے جو مرکز سجدہ کوئی خطیب نہیں. نہیں ہے اس میں تقیہ کوئی خطیب نہیں، میرے حسین کے جیسا کوئی خطیب نہیں. دل رسول شہ مشرقین کا منبر، نبی کی پشت ہے. اتنی دیر سے جو عنوان پڑھ رہا ہوں وہ ہے منبر. آخری بند اہل معرفت کے لیے، آخری بند اور اجازت. نبی کی پشت ہے. اسی کربلا کے مقتل میں 1400 برس پہلے حسین کہہ رہے تھے تمہارے پاس ہے لشکر، تمہارے پاس ہے لشکر، مگر حسین ہوں میں. کاش میں پڑھ پاؤں، میں اپنے کلیجے کی پوری طاقت لگا کے پڑھوں گا. مولا حسین اسی کربلا کے مقتل میں کہہ رہے تھے تمہارے پاس ہے لشکر، مگر حسین ہوں میں. نہیں رہا کوئی یاور، ذرا میرے ساتھ مل کے بول دو. مگر تمہارے پاس ہے لشکر، مگر حسین ہوں میں. نہیں رہا کوئی یاور، ہے پیاس میرے لبوں پر، چلاؤ حلق پہ خنجر. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تمہارے پاس ہے لشکر. نہیں بولو بھائی، مل کے بولو میرے بچوں، میرے جوانوں. تمہارے پاس ہے لشکر، سب مل کے. تمہارے پاس ہے لشکر، تمہارے پاس ہے لشکر. نہیں رہا کوئی یاور، ہے پیاس میرے لبوں پر، چلاؤ حلق بخنجر.
چلاؤ 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 حلق بخنجر، مگر حسین ہوں میں، گلا کٹا کے بھی اپنی زبان کھولوں گا، گلا کٹا کے بھی اپنی زبان کھولوں گا، میں نو کے نیزہ کو منبر بنا کے بولوں، گلا کٹا کے بھی اپنی زبان کھولوں۔ مولا قبول فرمائے میرے آقا، میں نو کے نیزہ کو منبر بنا کے بولوں گا۔ امام وقت شرر نقوی آنے والے ہیں، امام وقت شرر نقوی، امام وقت شرر نقوی آنے والے ہیں، جو کربلائی ہیں وہ مسکرانے والے ہیں۔ لبیک یا مہدی، امام وقت شرر نقوی جو کربلائی ہیں وہ مزہ ستم کا عدو کو چکھانے، علی کے ذکر پر جو منہ بنانے والے ہیں۔ بس بس بھائیا، بس بس بس، میں سمجھتا ہوں رحیم بھائی سرکار اگر یہ بیعت پہنچ گئی تو مجھے بھرپور داد ملے گی پورے مجمع سے، اور میں نے مائک چھوڑا، ڈاکٹر صاحب مقطع کی بیعت ملاحظہ فرمائیں، اور میں نے مائک چھوڑا، امام وقت تھوڑے سے فضائل پڑھ دیجئے، لوگ الزام لگانے لگتے یہ ہو گئے، یہ ہو گئے، یہ اتر ہی نہیں رہا ہے علی گلے سے، سمجھ میں نہیں آتے فضائل۔ ارے بھئیہ اگر علی کے فضائل سمجھ میں نہیں آ رہے تو مال حلال کھاؤ۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات، مولا آپ کو سلامت رکھے، ایسے ہی بولیے گا۔ بیعت پڑھ رہا ہوں، بیعت پڑھ رہا ہوں، بیعت حاضر کرتا ہوں۔ امام وقت شرر نقوی آنے والے ہیں، جو کربلائی ہیں وہ مسکرانے والے ہیں، مزہ ستم کا عدو کو چکھانے والے ہیں، علی کے ذکر پر جو منہ بنانے والے ہیں، علی کے ذکر پر جو منہ بنانے والے ہیں، وہ خوب جان لے حیدر کے اختیار کے ساتھ، وہ خوب جان لے حیدر کے اختیار کے ساتھ، اور امام بیٹھیں گے منبر پر ذوالفقار کے ساتھ، امام بیٹھیں گے منبر پر، امام بیٹھیں گے منبر پر ذوالفقار کے ساتھ۔ خدا کے دی کی حفاظت کا نام ہے منبر، رسول حق کی وراثت کا نام ہے نعرہ حیدری۔ ارے زندہ باد، بہت زیادہ محنت کی انہوں نے، اور ماشاءاللہ قبول کریں ان کی شاعری کو بھی۔ اور چونکہ نیئر بھائی بھی میرے سے تو بہت چھوٹے رہے ہیں، کیونکہ مدرسے میں بھی 12-13 سال کی عمر سے ہیں، علامہ بھی ہمارے ساتھ کے ہی ہیں، یہ تو بہت آخر کے ہیں۔ بہرحال اللہ آپ کو سلامت رکھے، ان لوگوں سے پیار ہے اور سب شعراء سے علماء سے پیار ہے، کیونکہ ایک ہی جگہ رہے ہیں بڑے عرصے سے ساتھ میں۔ اللہ قبول کرے آپ سب مومنین کو اور مومنات کو انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ میں علامہ منتظر صاحب اور علامہ سید علی نقی زیدی صاحب، یہ سب ہمارے سینئر، اور میں تھوڑا سا اس کے بعد والا ایک دور اور اس کے بعد میں ہم لوگ آ گئے، یہ ایک وسیع ذہن پوری آپ کے بعد میں تھے، وہ شاعری کیا کرتے تھے۔ اب میں ان کے 4 مصرے پیش کرتا ہوں کہ پڑھ کے نہج البلاغہ اور قرآن، پڑھ کے نہج البلاغہ اور قرآن، لوگ اچھے ادیب ہوتے ہیں، تیرے خطبوں کا فیض ہے زینب، آج ہم میں خطیب ہوتے ہیں، نعرہ حیدری۔ اب ایک خطیب ہی کو پکارنا ہوگا، اور وہ بھی نجف اشرف کی سرزمین سے۔ آپ سماعت کریں، 1 گھنٹے کا جشن اور ہے، اور بہت اہم شعراء کرام ہیں، انشاءاللہ آپ سنیں گے۔ ابھی تو شہزادہ سلیم بلام پوری ہے، ابھی نجف کے سارے طلباء کرام ہیں، ابھی تو ہمارے پاکستان کی سرزمین سے موجود ہیں، یہ سب جناب شکیل صاحب۔ اب میں آپ کے سامنے جناب حجت الاسلام، حجت الادب، مولانا سید محمد
علی بکنالوی نجفی، میں ان کی خدمت میں چل رہا ہوں، مگر ایک بند تو پیش کروں گا، ہر دور میں یہ دین نبی کے لیے سپر، جاگے تو محترم ہے جو سوئے تو معتبر، عباس میں یہی زینب میں جلوہ گر، جاری ہے اب بھی حیدر کرار کا سفر۔ ارے جب تک رہے گی نہج بلاغہ نگاہ میں، انسانیت رہے گی علی کی پناہ میں، نعرہ حیدری۔ جناب محمد علی صاحب نجفی، بے شک بے شک۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے اس جشن پر مسرت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت زیادہ دیر آپ کی خدمت میں نہیں رہنا ہے، پہلے ایک قدم ملاحظہ فرما لیں، ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ موجے دل موجے خود سر کی طغیانی پہ قبضہ کر لیا، طغیانی پہ قبضہ کر لیا، موجے خود سر کی طغیانی پہ قبضہ کر لیا، طغیانی پہ قبضہ کر لیا۔ ارے ایک لافانی نے ہر فانی پہ قبضہ کر لیا، ہر فانی پہ قبضہ کر لیا، ایک لافانی نے ہر فانی پہ قبضہ کر لیا، ہر فانی پہ قبضہ کر لیا۔ تو بارویں شبیر کی اس پر بچھے گی جان نماز، بارویں شبیر کی اس پر بچھے گی جان نماز۔ ارے اس لیے عباس نے پانی پہ قبضہ کر لیا، پانی پہ قبضہ کر لیا، اس لیے حیدر حیدر اس لیے عباس نے پانی پہ قبضہ کر لیا، پانی پہ قبضہ کر لیا۔ اور ایک مطلب اور چند اشعار بہت جلدی حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرما لیں بطور خاص۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ اے دوستو چلو کریں کچھ فکر و فن کی بات، اے دوستو چلو کریں کچھ فکر و فن کی بات، اے دوستو چلو کریں کچھ فکر و فن کی بات، ارے علم و عمل شعور و ادب اور سخن کی بات، علم و عمل شعور و سخن، علم و عمل شعور و ادب اور سخن کی بات کرنی ہے ہم کو خاص اب ایک انجمن کی بات، کرنی ہے ہم کو خاص اب ایک انجمن کی بات، ارے آل با کی بات کرو پنجے تن کی بات، آل با کی بات کرو پنجے تن کی بات، تو فکر رسا مجھے بھی وہاں لے کے چل جہاں، فکر رسا مجھے بھی وہاں لے کے چل جہاں،
ارے چھیڑی گئی ہے بزم خدائے سخن کی بات، چھیڑی گئی ہے بزم خدائے سخن کی. اور اس شعر پہ بطور خاص توجہ چاہتا ہوں علماء نجف کا، خصوصی توجہ چاہتا ہوں علماء نجف کی. چھیڑا کسی نے ذکر نجف، چھیڑا کسی نے ذکر نجف کا تو یوں لگا، ارے چھیڑا کسی نے ذکر نجف کا تو یوں لگا، ارے جیسے کہ ہو رہی ہو یہ اپنے وطن کی بات. چھیڑا کسی نے ذکر نجف کا تو یوں لگا، جیسے کہ ہو رہی ہو یہ اپنے وطن کی بات. حیدر حیدر پر محمد و آل محمد صلوات. بس 2-3 شعر اور حاضر کرتا ہوں، بہت جلدی جلدی ملاحظہ فرمائیں. جیسے کہ ہو رہی ہو یہ اپنے وطن کی بات، جب جب بھی ہوگا آنو محمد کا تذکرہ، جب جب بھی ہوگا آنو محمد کا تذکرہ، ارے جعفر کا ذکر ہوگا علی بت شکن کی بات، جعفر کا ذکر ہوگا علی بت شکن کی بات. تو جلوے ہیں جس کی جنگ میں دلدل سوار کے، جلوے ہیں جس کی جنگ میں دلدل سوار کے، ارے 18 سال والے علی صف شکن کی بات، 18 سال والے علی صف شکن کی بات. تو ڈالے نقاب رخ پہیں عباس حملہ ور، ڈالے نقاب رخ پہیں عباس حملہ ور، ارے اور 4 سو ادو میں ہے خیبر شکن کی بات، اور 4 سو ادو میں ہے خیبر شکن کی. اور آخری شعر ملاحظہ فرمائیں، حاضر کرتا ہوں. کلیاں چٹک رہی ہیں گلوں پر نکھار ہے، کلیاں چٹک رہی ہیں گلوں پر نکھار ہے، ارے کلیاں چٹک رہی ہے گلوں پر نکھار ہے، ارے گلشن میں ہے رباب کے غنچہ دہن کی بات، غنچہ حیدر گلشن میں ہے رباب کے غنچہ دہن کی بات. آپ کو حضرات پتہ ہے کہ 1 گھنٹہ کل ہمارے پاس ہے، اور شاعر اہل بیت جناب سلیم بلام پوری صاحب، شاعر اہل بیت جناب اعجاز زیدی صاحب، جناب مولانا دائم صاحب نجفی، جناب مولانا ظہیر الہ آبادی، جناب محفوظ سلطان پوری، جناب مولانا دلشاد حسین صاحب الہ آبادی، جناب میر سہیل صاحب حیدرآبادی، اور جناب شکیل اختر صاحب پاکستان کی سرزمین سے اسلام آباد سے. اتنے شعراء کرام ہیں. اور ظہیر صاحب سے گزارش ہے
گلشن میں ہے رباب کے غنچہ دہن کی بات. ذرا ہاں جناب صدر کی حجت الاسلام والمسلم آیت اللہ جناب سید منتظر مہدی صاحب کی تقریر انشاءاللہ جو ہے وہ ہوگی. آپ حضرات سنتے ہی جائیں گے. اور سرکار آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جتنے رہ گئے ہیں اتنے ہمارے لیے بہت ہیں. ایک آدمی اس وقت 1000 کے برابر ہے. ایک امامہ اس وقت 1000 اماموں کے برابر ہے اس وقت. دیکھیے علماء نجف نے ہمیشہ جو ہے وہ قوم کا ساتھ دیا ہے. جب سب سارے ٹوٹ گئے ہیں صرف علماء نجف کا سہارا بچا. آپ لوگ ہمارے آپ اس لیے کہ ہم نے ہمیشہ حکومت نجف نے ہمیشہ قوم کا وقت ساتھ جو ہے وہ نازک وقت میں علماء نجف نے دیا ہے. اور اس سے زیادہ زمانہ نازک نہیں ہو سکتا. اس سے زیادہ عرض کروں گا آپ کے سامنے. تو آئیے بات کی پہ بات ہو رہی تھی. میں شعر پیش کر رہا ہوں. جناب سالک لکھنوی صاحب فرماتے ہیں عشق علی میں رسن و دار سے باتیں ہیں. عشق علی میں رسن و دار سے باتیں. حیدر کی سنو میسم تمار سے باتیں. تلوار تو عباس کا منہ دیکھ رہی ہے. عباس ہی کرتے نہیں تلوار سے باتیں. اس شان سے عباس سوئے نہر چلے ہیں. کرتی ہے ہوا گھوڑے کی رفتار سے باتیں. جب روضہ عباس قریب آ گیا سالک دل کرنے لگا سایہ دیوار سے باتیں. میں گزارش کروں گا شاعر اہل بیت جناب محفوظ سلطان پوری صاحب سے کہ وہ تشریف لے آئیں. نعرہ حیدری. تھوڑا سا میں نے لوگوں کو بلایا ہے باقی وہ بلائیں. حضرات السلام علیکم. سب سے پہلے میں آپ سب کو مولا باب الحوائج کی آمد مبارکباد پیش کرتا ہوں. ایک صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر. ایک خطہ پیش کرتا ہوں. جشن عباس علمدار سجا لیتے ہیں. 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 انبیاء کو بھی زمینوں پہ بلا لیتے ہیں. انبیاء کو بھی زمینوں پہ بلا لیتے ہیں. جب بھی دل کرتا ہے جنت میں چلے بیٹھے ہم. جب بھی دل کرتا ہے جنت میں چلے بیٹھے ہم. جب بھی دل کرتا ہے جنت میں چلے بیٹھے ہم. فرش بس محفل سرور کا بچھا لیتے ہیں. علی علی. جشن عباس علمدار سجا لیتے ہیں. انبیاء کو بھی زمینوں پہ بلا لیتے ہیں. ایک صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر. یہی مطلب آپ دو شعر حاضر کرتا ہوں بطور خاص. تشنا لبی نے جیت کے دریا دکھا دیا.
تشنا لبی نے جیت کے دریا دکھا دیا، تشنا لبی نے جیت کے دریا دکھا دیا، تشنا لبی نے جیت کے دریا دکھا دیا، کرتے ہیں کیسے نہر پہ قبضہ دکھا دیا، کرتے ہیں کیسے نہر پہ قبضہ دکھا دیا، رن میں سپاہ شام کی سانسیں اکھڑ گئیں، رن میں سپاہ شام کی سانسیں اکھڑ گئیں، رن میں سپاہ شام کی عباس نے کھڑے کھڑے چہرہ دکھا دیا، عباس نے کھڑے کھڑے چہرہ دکھا دیا۔ اور یہ شعر چشمہ علی اصغر کے حوالے سے نظر کرتا ہوں، بتا رہا بیعت کی ہار ہو گئی اصغر جو ہنس دیے، بیعت کی ہار ہو گئی اصغر جو ہنس دیے، بیعت کی ہار ہو گئی اصغر جو ہنس دیے، قد آپ کا صغیر نے اونچا دکھا دیا، قد آپ کا صغیر نے اونچا دکھا دے، جو نکلتا ہے پسینہ غازی کے بدن سے، جو نکلتا ہے پسینہ دراصل بہتا ہوا دریا ہے وفا کا، دراصل یہ بہتا ہوا دریا ہے وفا کا۔ اور یہ شعر خاص طور سے نظر کرتا ہوں بطور خاص، کرتا ہے طواف آج تلک اس لیے پانی، کرتا ہے طواف آج تلک اس لیے پانی، عباس کا روضہ بھی تو کعبہ ہے وفا کا، عباس کا روضہ بھی تو کعبہ ہے وفا کا۔ اور یہ بھی شعر نیر بھائی خاص طور سے نظر کرتا ہوں بطور خاص، اب کوئی بھی پیاسا نہیں رہے سکتا زمین پر، اب کوئی بھی پیاسا نہیں رہے سکتا زمین پر، پانی کی ہر ایک بوند پر قبضہ ہے وفا کا، پانی کی ہر ایک بوند پر قبضہ ہے وفا کا۔ یوسف بھی زیارت کے لیے جس کے کھڑے ہیں
جس کے کھڑے ہیں وہ جان کا چہرہ نہیں، چہرہ ہے وفا کا، وہ جان کا چہرہ نہیں، چہرہ ہے وفا کا، جس میں ہے سمایا ہوا ایک پیاس کا دریا، جس میں ہے سمایا ہوا ایک پیاس کا دریا، ہاتھوں میں سکینہ کہ وہ کوزہ ہے وفا کا، ہاتھوں میں سکینہ کہ وہ کوزہ ہے وفا کا، دی زندگی محفوظ وفاداری کو جس نے، عباس ہی تنہا وہ مسیحا ہے وفا کا۔ ظہیر بھائی آپ تشریف لے آئیں اور اس کے بعد یہاں تشریف لے آئیں۔ ہاں آپ کے ہاتھوں سے، ہاں اب نظامات اس طریقے سے، اور آپ لیکن وفا کی بات ہے، ایک قطعہ تو پڑھ ہی دوں بھائی، ورنہ یہ ہوگا کہ صاحب اب آپ ایک عالم دین کو اتنے ہلکے میں ایسے بلائیں گے۔ میں ایک قطعہ پیش کرتا ہوں۔ وفا کی بات ہے کہ لفظ کی شکل میں عقیل نعمانی کے مصرے کبھی انہوں نے، میں بچپن میں نے سنا تھا، لفظ کی شکل میں احساس لکھا جاتا ہے، یعنی سیرابی کو بھی پیاس لکھا جاتا ہے، میرے جذبات سے واقف ہے قلم بھی میرا، میں وفا لکھوں تو عباس لکھا جاتا ہے۔ مولانا قبلہ و کعبہ حجت الاسلام والمسلمین سید ظہیر الہ آبادی نجفی سے میں گزارش کر رہا ہوں وہ تشریف لے آئیں، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ تمامی حضرات کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایک صلوات سے اس جشن کی مبارکباد وقت کے امام کی خدمت میں پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ نیر بھائی 4 مصرے ملاحظہ فرمائیں۔ آج کل بہرحال جو ایک سلسلہ چل رہا ہے کہ ایک صاحب نے عرض کیا کہ جناب زہرا کے قاتلوں کو برا نہ کہیے، شاید خدا انہیں بخش دے۔ ملاحظہ کیجئے میں نے ان کو یہ 4 مصرے جواباً کہہ دیے۔ ایک منظر ہے، شہزادی کا خط پھاڑا ہے کسی ملعون نے، شہزادی کی بددعا ہے، خدایا اس کا شکم چاک کر دے ایسے ہی۔ شہزادی کا خط پھاڑا ہے کسی نے، شہزادی بددعا کر رہی، خدایا اس کا شکم چاک کر دے ایسے ہی، یہ جس طرح سے میرے خط کو چاک کرتا ہے۔ خدایا اس کا شکم چاک کر دے ایسے ہی، یہ جس طرح سے میرے خط کو چاک کرتا ہے، عدو زہرا کی خاطر یہ مغفرت کی دعا، عجیب شخص ہے کتے کو پاک کرتا ہے۔ عجیب شخص ہے یار، بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار یا علی، خدایا اس کا شکم چاک کر دے ایسے ہی، یہ جس طرح سے میرے خط کو چاک کرتا ہے، یہ جس طرح سے میرے خط کو چاک کرتا ہے، عدو زہرا کی خاطر یہ مغفرت کی دعا، عجیب شخص ہے کتے کو پاک کرتا ہے۔ زمانہ ہم سے یہ پوچھتا ہے عروج کیا ہے، زوال کیا ہے؟ نیر بھائی، زمانہ ہم سے یہ پوچھتا ہے عروج کیا ہے، زوال کیا ہے، اما حسین ابن علی کو چھوڑو پتہ چلے گا وبال کیا ہے۔
چوتھا مصرع خاص طور پر زمانہ ہم سے یہ پوچھتا ہے عروج کیا ہے زوال کیا ہے، حسین ابن علی کو چھوڑو پتہ چلے گا وبال کیا ہے، پکارے نیزے پہ جا کے سرور ستم کے افراد یہ بتائیں ہماری گردن کی خیریت ہے تمہارے خنجر کا حال کیا ہے، پکارے نیزے پہ جا کے سرور ستم کے افراد یہ بتائیں ہماری گردن کی خیریت ہے، ہماری گردن کی خیریت ہے، ہماری گردن کی خیریت ہے، تمہارے خنجر کا حال، ہماری گردن کی خیریت ہے، تمہارے خنجر کا حال کیا ہے۔ اور 4 مصرع اور ملاحظہ فرمائیں مولا عباس کی بارگاہ میں کہ خط زمین کربلا پہ کھینچ کر عباس نے، خط زمین کربلا پہ کھینچ کر عباس نے زندگی فوجوں کی کر دی مختصر عباس نے، خط زمین کربلا پہ کھینچ کر عباس نے زندگی فوجوں کی کر دی مختصر، عباس نے سینہ آب رواں پہ آبلے پڑنے لگ دے، تشنگی رکھ دی اٹھا کر نہر پر عباس نے، سینہ آب رواں پہ آبلے پڑنے لگے، تشنگی رکھ دی اٹھا کر نہر پر عباس نے۔ اور ایک مطلب 2-3 شعر بس جلدی جلدی کہ ملاحظہ کریں مہاجر نامہ آپ کے اذہان عالیہ میں ہوگا، چھوڑ آئے ہیں، میں اسی پہ ہاں احسن میں وہیں تک لا کے چھوڑ رہا ہوں کہ مہاجر ہیں مگر ہم ایک دنیا چھوڑ آئے ہیں، تمہارے پاس جتنا ہے ہم اتنا چھوڑ آئے ہیں۔ میں نے تضمین کرنے کی کوشش کی ہے کہ رسول اللہ کو ہائے میدان میں تنہا چھوڑ آئے ہیں، رسول اللہ کو میدان میں تنہا چھوڑ آئے ہیں، علی لڑتے رہے لیکن صحابہ چھوڑ آئے ہیں۔ میں نے مطلب پڑھا ہے رسول اللہ کو میدان میں تنہا چھوڑ آئے ہیں، رسول اللہ کو میدان میں تنہا چھوڑ آئے ہیں، علی لڑتے رہے لیکن صحابہ چھوڑ آئے ہیں، پلٹ کر آ گئے ہیں دشت سے اکبر مگر دیکھو، پلٹ کر آ گئے ہیں دشت سے اکبر مگر دیکھو، سرے میدان لاشوں کا وہ ملبہ چھوڑ آئے ہیں، سرے میدان لاشوں کا وہ ملبہ چھوڑ آئے ہیں، اور ابھی تک دور ہے فوجیں لئیں دریا کے ساحل سے، ابھی تک دور ہے فوجیں لئیں دریا کے ساحل سے، وہاں عباس کیا ٹوٹا سا نیزہ چھوڑ آئے ہیں، ابھی تک دور ہے فوجیں لئیں دریا کے ساحل سے، وہاں عباس کیا ٹوٹا سا نیزہ چھوڑ آئے ہیں، لبے اصغر پہ ہو کے موج زن بولا تبسم یہ، لبے اصغر پہ ہو کے موج زن بولا تبسم یہ کہ ہم اس عمر میں لشکر کو روتا چھوڑ آئے ہیں، کہ ہم اس عمر میں لشکر کو روتا چھوڑ آئے ہیں۔ شعر دیکھیں نیر بھائی آج کے ماحول کے حساب سے یہ ہم کو ابو ذر بھائی یہ ہم کو کیا ہوا کہ بھائی چارے کی فضاؤں میں، سلیم بھائی یہ ہم کو کیا ہوا کہ بھائی چارے کی فضاؤں میں انہیں اس سمت لے آئے، عقیدہ چھوڑ آئے ہیں۔ میں نے شعر پڑھا ہے یہ ہم کو کیا ہوا کہ بھائی چارے کی فضاؤں میں، یہ ہم کو کیا ہوا کہ بھائی چارے کی فضاؤں میں انہیں اس سمت لے آئے، عقیدہ چھوڑ آئے ہیں، زمانہ آئے اپنی اشتہا بھر آ کے پی جائے، زمانہ آئے اپنی اشتہا بھر آ کے پی جائے، جو دونوں ہاتھ سے باٹے وہ سکہ چھوڑ آئے ہیں، جو دونوں ہاتھ سے باٹے وہ سکہ چھوڑ آئے ہیں، یہ کہتے آپ کا شکوہ نہیں اتمام حجت ہے، تمہارے پاس جتنا ہے ہم اتنا چھوڑ آئے ہیں، یہ کہتے آپ کا شکوہ نہیں اتمام حجت ہے، تمہارے پاس جتنا ہے ہم اتنا چھوڑ آئے ہیں۔ بر محمد والے محمد صلوات۔ بہت شکریہ۔
ओहद के भागने वाले भी क्या क्या छोड़ आए हैं, ओहद के भागने वाले भी क्या क्या छोड़ आए हैं, मोहम्मद को मोहम्मद के सहाबा छोड़ आए हैं। ओहद के भागने वाले भी क्या क्या छोड़ आए हैं, मोहम्मद को मोहम्मद के सहाबा छोड़ आए हैं। शकील अख्तर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो नहीं, आप पहले तशरीफ न आए, कोई जरूरी है मैं पढ़ाऊं? आप अपने दस्ते मुबारक से सरकार होटल जाते हुए दूसरे को सुना लेंगे और आप तशरीफ रखें। मैं आवाज़ दे रहा हूँ, मैं आवाज़ दे रहा हूँ जनाब सलीम अल्लाहपुरी साहब को, वो तशरीफ ले आए। नहीं शकील भाई को पढ़वा ही देते। अच्छा अच्छा, ये इस्लामाबाद के वाकई साहिब तर्ज, साहिब ज़बान, साहिब लहजा, साहिब उसलूब, एक सीनियर शायर जिन्होंने तमाम असनाफ़ सुखन में तब आजमाई की है। लेकिन खाली अगर मैं ये कह दूँ आपने गर्दन वर्दन निकला दी, थोड़ा पूरे वजूद को थोड़ा सा दो दो कदम आप लोग हाथ जोड़ के एक आदमी बहुत प्यार से आपको जब आपने कहा था पढ़ा दिया था, ये बेटा तुम भी इस वक्त जो है 70 साल के बुजुर्ग के बराबर काम आओगे, आ जाओ आ जाओ। वो जरा सा सरकार वो उधर हमारे हुज्जतुल मुक़द्दर, अरे हमारी भी तकदीर का सवाल है हुजूर, थोड़ा सा आप आ जाइए। अल्लाह तो इनको छप्पर फाड़ के कसम खुदा की, औलाद भी देता है तो 2-2 3-3 एक साथ देता है, अज़वाज भी देता है तो 4-4 एक साथ। अरे बाप रे बाप, हुज्जतुल मुक़द्दरुल अरबा, नारे हैदरी, वीज़े भी देता है तो 4-4 कंट्री के एक साथ। अरे बाप रे बाप, हुज्जतुत तक़दीर वल मुक़द्दर, नारे हैदरी। सामने मोहतरम, ये लम्हात मसरत आपको मुबारक हो। मैं अपने भाई नैयर भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बुला लिया, वरना हम दोनों जाते हुए रास्ते में एक दूसरे को सुना देते। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, चंद क़तात और एक नात की। मैं पहले लखनऊ बैठे, मैं ज़बान पर बहुत काम किया। एक लफ्ज़ है हल्क, लुग़त में ये लिखा। अम्मा को जब गुस्सा आता था और हम दूध नहीं पीते थे तो वो कहती थी तो ये दूध तुम्हारे हलक से नीचे क्यों नहीं उतरता। 4 मिसरे सुन लीजिए, इससे गलत है। कुछ यूं भी है सजदों के निशान दाग की सूरत, कुछ यूं भी है सजदों के निशान दाग की सूरत, काबे में विलादत जो हलक से नहीं उतरी। कुछ यूं भी है सजदों के निशान दाग की सूरत, काबे में विलादत जो हलक से नहीं उतरी। आएगा कहाँ नूर, आएगा भला नूर कहाँ से तेरे रुख पर, मौला की विलायत जो हलक से नहीं उतरी। हमने पाई है ये नेमत बेशुमार, हमने पाई है ये नेमत बेशुमार, दुश्मने ज़हरा पे लानत बेशुमार। हमने पाई है ये नेमत बेशुमार, दुश्मने ज़हरा पे लानत बेशुमार। एक विरासत नारे हैदर शकील, एक बुजुर्गों की अमानत बेशुमार। 4 मिसरे। मेरा मालिक हमें इस बहरे सुखन में रखे, हश्र तक हमको गुलामाने हसन में रखे। मेरा मालिक हमें इस बहरे सुखन में रखे, हश्र तक हमको गुलामाने हसन में रखे। हम उसी साहिबे तहरीर के शैदा हैं शकील, जिनसे लिखवा के सहाबी भी कफन में रखे। मेरा मालिक मुझे इस बहरे सुखन में रखे, हश्र तक हमको गुलामाने हसन में रखे। हम उसी साहिब तहरीर के शैदा हैं शकील, जिनसे लिखवा के सहाबी भी सब कफन में रखे। 4 मिसरे देखिएगा कैफियत के। मैं ज़मीन पर था, मेरी परवाज़ थी अफलाक पर, मैंने जब अपनी जबीन रखी नजफ की खाक पर। मैं ज़मीन पर था, मेरी परवाज़ थी अफलाक पर,
میں نے جب اپنی جبین رکھی نجف کی خاک پر، ہوگی ایک دستے بریدہ سے میری صورت گری، مجھ کو رہنے دے ابھی کرب و بلا کے چاک پر۔ بس میں آپ سے اجازت چاہوں گا، ایک نعت سنا رہا ہوں، اس کا پس منظر سن لیجئے۔ پاکستان میں ایک صاحب نے اتحاد بین المسلمین کے چکر میں شیعہ سنی شاعروں کو بلایا۔ سنی شاعر میں افتخار عریف صاحب تھے، شیعہ شاعر پہ مجھے بلایا، تو وہ شیعہ نعت میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ یہ نعت شیعہ ہے۔ طالب جوہری صاحب فرماتے ہیں شیعہ نعت کیا ہوتی ہے؟ جب میں نے سنایا کہتے ہیں اسی کو شیعہ نعت کہتے ہیں۔ مدحت سرکار طیبہ ہم علی والوں سے سن، مدحت سرکار طیبہ ہم علی والوں سے سن، موج میں آیا ہے دریا ہم علی والوں سے سن، تیری وسعت ہے درو دیوارو جالی کی اسیر، قصہ عرش معلا ہم علی والوں سے سن، تیری وسعت ہے درو دیوارو جالی کی اسیر، قصہ عرش معلا ہم علی والوں سے سن، تیری وسعت ہے درو دیوارو جالی کی اسیر، قصہ عرش معلا ہم علی والوں سے سن، کر تبرہ منکران عظمت سرکار پر، کر تبرہ منکران عظمت سرکار پر، اور پھر ان کا تبرہ ہم علی والوں سے سن، کر تبرہ منکران عظمت سرکار پر، اور پھر ان کا تبرہ ہم علی والوں سے سن۔ سنیے گا، تو بھلا کیا، وہ بھلا کیا تیرے جیسے، تو میرے جیسا نہیں، وہ بھلا کیا تیرے جیسے، تو میرے جیسا نہیں، نور پیکر کا سراپا ہم علی والوں سے سن، بات ہے غار ہرا کی بات غاروں کی نہ کر، بات ہے غار ہرا کی بات غاروں کی نہ کر، بات ہے غار ہرا کی بات غاروں کی نہ کر، مانیے آیات اقرا ہم علی والوں سے سن، تجھ کو کملی اور ہمیں چادر کا سایہ ہو نصیب، تجھ کو کملی اور ہمیں چادر کا سایہ ہو نصیب، حشر کے دن کا وسیلہ ہم علی والوں سے سن، جو زمین پر آسمانوں کی خبر لائے شکیل، اس پیغمبر کا قصیدہ ہم علی والوں سے۔ شاعر اہل بیت جناب سلیم صاحب، اچھا اوہ یہ خود اس کا مطلب یہ احساس دلا رہے ہیں کہ ابھی میں نے بھی نہیں پڑھا، نعرہ حیدری قبول کیجیے۔ اب آئیے حضرات، واقعی ایک ایسی آواز کہ جو شاعری کی جس کی پہچان اور شناخت کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ شعر کیسے کہے جاتے ہیں، شعر کیسے پڑھے جاتے ہیں، گفتگو کیسے کی جاتی ہے، یہ ایک پوری زندگی اس نے اپنے اس سلیقے کی بات کرنے کا حسین طور طریقہ سیکھا، ہم نے محفل کے بہانے سے سلیقہ سیکھا۔ تو آئیے اس سلیقے کا نام ہے محترم سلیم بلرام پوری صاحب، نعرہ حیدری۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے راستے میں سنا رہے ہوں، بتائیے ایسی نعرہ حیدری کی آواز دیکھیے آپ، تھوڑا سا لگے کہ بھائی سلیم بلرام پوری، تھوڑا سا اور قریب آ جائیں صاحب، راہل کیمرہ قریب کر لو، یہ لوگ نہیں آئیں گے، تھوڑا سا آپ لوگ آ جائیے کیمرے کے دائرے میں تو بھرے ہوں آپ، تھوڑا سا فیاض صاحب آئیے تشریف لیں، آئیے تشریف لیں۔ حاضرین، آپ سب کو اس جشن کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں، ایک مطلع اور 2-3 شعر حاضر کرتا ہوں۔ ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد کے بعد۔ یہ چاند کیا ہے، فقط ہے شباہت عباس، یہ چاند کیا ہے، یہ چاند کیا ہے، فقط ہے شباہت عباس،
چمک رہی ہے سر عرش صورت عباس، چمک رہی ہے بڑے خلوص سے بیٹھی ہیں آیتیں صف میں، بڑے خلوص سے بیٹھی ہیں آیتیں صف میں، سنا رہے ہیں فرشتے تلاوت عباس، سنا رہے ہیں۔ حضرات محفل کم وقت میں ختم بھی ہونی ہے، اور بہرحال ملاحظہ فرمائیں شعر حاضر کرتا ہوں گے، ملاحظہ فرمائیں، اور جو سامعین ہیں وہ ان سے زیادہ شریف وہ بھائی جن کو نہیں اپنے بھائی کی پرواہ، وہ بھائی جن کو نہیں اپنے بھائی کی پرواہ، پڑھے نہ بھول کے ہرگز زیارتیں، پڑھیں نہ بھول کے۔ ضامن بھائی شعر حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ کریں۔ ظہور بعد تو تاریخ لکھی جائے گی، ظہور بعد تو تاریخ لکھی جائے گی، بیاں ہوئی کہاں اب تک شجاعت عباس، بیاں ہوئی کہاں اب تک شجاعت عباس۔ ملاحظہ فرمائیں حضرات، یہ نجات سفرین شرف کے طلاب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ۔ میرا دل کر رہا ہے کہ میں جو شعر عام طور پہ نہیں پڑھتا ہوں وہ آج پڑھوں، شہزادی کے حوالے سے مطلع حاضر کرتا ہوں۔ بالکل کھری سماعت ہیں اس وقت۔ صرف ایک مطلع دو شعر ملاحظہ فرمائیں شہزادی کی شان میں۔ دمِ مدحت اگر مجھ پر عطا ہو جائے زینب کی، دمِ مدحت اگر مجھ پر عطا ہو جائے زینب کی، تو مفہوماً ہر ایک مصرع ثنا ہو جائے زینب کی۔ یہاں سے دو شعر حضرات حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ کریں گے قبلہ شاید کسی لائق کو۔ آتش کے ظرف میں اون و محمد کی وفا رکھ کر، آتش کے ظرف میں
जाए ज़ैनब की। ये दो मिसरे भी मुलाहिजा करें। बहन का हक तो भाई के हर एक मनसब पे होता है। बहन का हक तो भाई के हर एक मनसब पे होता है। चलो बज़ में हुसैनी में सना हो जाए ज़ैनब की। चलो बज़ में हुसैनी में सना हो जाए ज़ैनब की। दो तीन शेर अगर इजाज़त हो तो और मैं हाजिर कर देता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। पढ़े जाओ जितनी नमाज़ें पढ़ो तुम, नमाजों का कुछ फ़ायदा ही नहीं है। पढ़े जाओ जितनी नमाज़ें पढ़ो तुम, नमाजों का कुछ फ़ायदा ही नहीं है। फरिश्ते भी क्यों मुँह लगाएंगे तुमको, फरिश्ते भी क्यों मुँह लगाएंगे तुमको। मुसल्ले पे खाके शिफा ही नहीं है। पढ़े जाओ जितनी, पढ़े जाओ जितनी नमाज़ें पढ़ो तुम, नमाजों का कुछ फ़ायदा ही नहीं है। मौला की बारगाह है, मुलाहिजा फरमाएं। भरी बाश्क लेकर चला शेर हैदर, सुए नहर देखे भला क्यों पलट कर। था जितना भी पानी वो सब माश्क में है, था जितना भी पानी वो सब माश्क में है। कि दरिया में अब कुछ बचा ही नहीं है। पढ़े जाओ जितनी नमाज़ें पढ़ो तुम, नमाजों का कुछ फ़ायदा ही नहीं है। पढ़े जाओ जितनी। एक नसीहाती शेर हाजिर कर रहा हूँ, मुलाहिजा। पढ़े जाओ जितनी वो सर्वे का दुश्मन अज़ादार हूँ मैं, परेशान हो के भी खुदार हूँ मैं उस घर की जंजीर कैसे हिलाऊं, मैं उस घर की जंजीर कैसे हिलाऊं। कि जिस घर में फर्शे अज़ा ही नहीं नमाज़ें पढ़ो तुम, नमाज थके हार बैठे हैं सारे मसीहा, नहीं काम आया किसी का भी नुस्खा। ये सच है कि बुग़्ज़े अली के मरज़ की, ये सच है कि बुग़्ज़े अली के मरज़ की जहन्नम से बेहतर दवा ही नहीं है। पढ़े जाओ जितनी नमाज़ें पढ़ो तुम, नमाज़ों का कुछ फ़ायदा ही नहीं है। पढ़े जाओ जितनी। सलीम उस घड़ी रो
शेख बिदात नहीं काम आए गी कोई इबादत, यही कहे कि रोके गरिज़वान जन्नत, यही कह के रोके गरिज़वान जन्नत, तुझे सैयदा की रज़ा ही नहीं है। नमाज़ें पढ़ो तुम, नमाज़ों का कुछ फ़ायदा ही नहीं है। पढ़े जाओ जितनी नमाज़ें पढ़ो तुम, नमाज़ों का कुछ फ़ायदा ही नहीं है। हमारे भाई एक सुबह से सिर्फ एक शेर के लिए वो और हिंदुस्तान से बुलवाया है आगा ने, तो एक शेर पढ़ी। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु हिंदुस्तान का हक तो वैसे अदा हो गया था। मुजरिम को मिली कैसी जजा देख रही है, मुजरिम को मिली कैसी जजा, मुजरिम को मिली कैसी जजा देख रही है, खुद हुर को खड़ी हुर की खता देख रही है। कैसी जज़ा देख रही है, मुजरिम को मिली कैसी जज़ा। दहर के पस मंजर में ये दो मिसरे और मैं अपनी जगह पर बैठ रहा हूँ। मेरी वालिदा किसी सबब ज़ियारत नहीं कर पाई और इस दुनिया से चली गई। आप उनकी मग़फ़िरत के लिए एक सलवात भेज दीजिए हज़रत। माँ, अब मैं करबला में हूँ, वालिदा एक हसरत लेके चली गई। माँ हसरत दीदार लिए कब्र में खुश है, माँ हसरत दीदार लिए कब्र में खुश है, माँ हसरत दीदार लिए कब्र में खुश है, आँखों से मेरी करब व बला देख रही है, आँखों से देख रही अता हैदर भाई से गुजारिश है कि इतनी दूर से हिंदुस्तान से शायर को बुलाया ज़ियारत के लिए, बहुत शुक्रिया। वक्त नहीं दिया, शील्ड तो दे दे कम से कम। हैदर भाई एक आदमी को तो दे दे कम से कम। हैदर भाई बहुत शुक्रिया, वक्त बहुत कीमती है, आप ये समझिए। अब 4 शोराए कराम हैं, जनाब सुहेल मीर सुहेल हैदराबादी साहब, जनाब मौलाना दिलशाद नजफ़ी साहब, जनाब मौलाना दायम नजफ़ी साहब और उस्तादुश्शोरा जनाब एजाज़ ज़ैदी साहब। और हमारे पास 10 मिनट हैं और जामिन भाई के चेहरे पे जो घड़ी है उसमें 8 ही मिनट हैं। अब मामला ये है कि अगर इस साल अगर हम 3 बजे नहीं ख़त्म करेंगे तो अगले साल हमें ये हाल जो है वो 9 बजे भी नहीं मिलेगा, तो ये बात समझ लीजिए। अच्छा, लेकिन इसमें मैं ज़्यादा गुनहगार नहीं हूँ। बाकी जो 4 शोराए कराम हैं, अगर उनको कहीं जो है वो FIR दर्ज कराना हो तो नारा मंत्री पे FIR दर्ज कराइएगा, इसलिए कि हर शायर पे 8-8 मिनट इन्होंने नारे लगाए हैं। तो जोड़ लीजिए सबके हिस्से की कितने इनके इन्होंने जो है वो लिए हैं। और अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब मीर सुहेल हैदराबादी साहब से, आगा खिला मीर रज़ा अली सुहेल साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लें। कबूल करते हैं, पैसे बाद में कबूल करते हैं आपकी बात। सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तमाम शुरा इकराम से और उलमा से इजाज़त के साथ, चूँकि कल भी अता हैदर साहब का हुक्म था कि मुख्तसर, तो मेरे हिस्से में मुख्तसर ही आ रहा है, इंशाअल्लाह पेश किए देता हूँ। एक आवाज़ बुलंद सलवात इनायत फरमा दिए। आशिक़े अब्बास को ये हर घड़ी एहसास है। अब जरा पेश कर देखिए।
عاشق عباس کو یہ ہر گھڑی احساس ہے، باوفا کا نام ہی ٹوٹے دلوں کی آس ہے، باوفا کا نام ہی ٹوٹے دلوں کی آس ہے، دیکھ لے سارا جہاں سینوں پہ ماتم دار کے، ایک طرف لکھا حسین اور ایک طرف عباس، ایک طرف لکھا حسین اور ایک طرف عباس ہے۔ حضرات یہ مصرع دیا گیا تھا نیر بھائی، دیکھیے ہے آپ کو یاد ہے ماتم قدے میں کہ ایک پیاسا آ کے چلو میں سمندر لے گیا، اس سے ایک مطلب 4 شعر پیش کروں، سمجھ فرمائیے۔ ذوق مدحت ایسے مجھ کو تابہ منبر لے گیا، ذوق مدحت ایسے مجھ کو تابہ منبر لے گیا، دار تک میسم کو جیسے عشق حیدر لے گیا، دار تک میسم کو جیسے عشق حیدر لے گیا۔ اور یہ شعر پر خاص کا توجہ دیکھیں، ایک سے ایک تھے شہ کے لشکر میں مگر، ایک سے ایک بڑھ کر جری تھے شہ کے لشکر میں مگر، کربلا کی جنگ کا میدان اصغر لے گیا، کربلا کی جنگ کا میدان اصغر لے گیا، تھے کہاں اعمال ایسے ہوتی جو بخشش میری، وہ تو کہیے ایک اشک غم بچا کر لے گیا، وہ تو کہیے ایک اشک غم بچا کر لے گیا۔ اور آخر یہاں سے تھے کہاں مال ایسے ہوتی جو بخشش میری، وہ تو کہیے ایک اشک غم بچا کر لے گیا، قرب مولا کی کوئی اپ اور نسبت ڈھونڈیے، قرب مولا کی کوئی اب اور نسبت ڈھونڈیے، ایک عہدہ تھا غلامی کا جو خنبر لے گیا، ایک عہدہ تھا غلامی کا جو خنبر لے گیا۔ نہیں ابراہیم صاحب پہنچائیں کچھ کیا دیکھئے، ہاتھ ملتی رہ گئیں فوجیں ارے کیا ہو گیا، ہاتھ ملتی رہ گئیں فوجیں ارے کیا ہو گیا، ایک پیاسا کے چلو میں سمندر لے گیا، ایک پیاسا کے چلو میں مقطع پیش کیوں دیکھیے، رائے گاں کیوں کر ہو آنسو شے کے غم میں اے سہیل، آ گیا رومال زہرا اور گوہر لے سہیل بھائی
بس آپ فٹ اچھا جب تک ہاں اقتہ ہو جائے. رتبہ خاص جتنے تھے پیمبر لے گئے، کچھ علی و فاطمہ شبیر و شبر لے گئے، مرتبے طاہر بچے تھے دو ہی انسان کے لیے، ایک فضہ لے گئیں اور ایک ابوذر لے گئے. جناب حجت الاسلام المسلمین مولانا دلشاد حسین نجفی صاحب، بس 3 شعراء کرام ہیں 2 منٹ کے لیے. نعرہ صلوات. اللہ چل اتار دے صدقہ القمہ سکینہ کا، چل اتار دے صدقہ القمہ سکینہ کا، ارے چل اتار دے صدقہ القمہ سکینہ کا، پیاس کر نہیں پائی سامنا سکینہ کا، پیاس کر نہیں پائی سامنا سکینہ کا، اس نے حمل کی خواہش کی نہ اپنے آموں سے. آخری کے شعر مولانا فرما لیں. اس نے حمل کی خواہش کی نہ اپنے آموں سے، کربلا ادا کر دے شکریہ سکینہ. اچھا میں جب تک ان کو بلا دوں، حجت الاسلام مولانا دائم صاحب، حالانکہ ایسے عظیم شعراء کو سننے کا جی چاہتا ہے مگر دامن وقت کی کوتاہی سے ہم شرمندہ ہیں. بآواز بلند نعرہ صلوات. سماعت فرمائیں ایک مطلع اور ایک شعر بس کہ عرش اولا نما ہے جو روضہ لب فرات. سماعت فرمائیں گے بطور سے. عرش اولا نما ہے جو روضہ لب فرات، زہرا کے لال کا ہے قصیدہ لب فرات. عرش اولا نما ہے جو روضہ لب فرات، زہرا کے لال کا ہے قصیدہ لب فرات. نیر بھائی شعر دیکھیے کہ لکھا ہے با وفا نے کٹے بازوؤں کے ساتھ. لیکن لکھا ہے با وفا نے کٹے بازوؤں کے ساتھ، ام البنی کے حق میں قصیدہ لب فرات. اب مقطع محفل پہلے ان کو بکاتا ہوں تاکہ فوٹو ہوتا رہے گا. اب مقطع محفل استاد الشعراء جناب اعجاز زیدی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لے آئیں اور آپ سب جو ہے وہ ان کو سماعت کریں. بآواز بلند نعرہ صلوات. دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے، مجھے بھی معلوم ہے. ملال قطع امام سجاد کے حوالے سے، اس لیے کہ ایک روایت کے مطابق آج امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے اور 5 شعر مدح ممدوح میں حاضر خدمت. کیا بتائے کوئی قرآن کے سوا، کیا بتائے کوئی قرآن کے سوا، چشم حق میں ان کی کیا توقیر ہے، چشم حق میں ان کی کیا توقیر ہے. اور کون
کہہ سکتا ہے عابد کے سوا خلد میرے باپ کی جاگ؟ کون کہہ سکتا ہے عابد کے سوا خلد میرے باپ کی جاگیر ہے؟ بس سے پانچا شعر حاضر خدمت ہے کہ انبیاء ذکر جری سننے یہاں تک آ گئے، انبیاء ذکر جری سننے یہاں تک آ گئے، اس جنا کے رہنے والے اس جنا تک آ گئے، انبیاء ذکر جری سننے یہاں تک آ گئے، اس جنا کے رہنے والے اس جنا تک آ گئے۔ نظر میں ملاحظہ کہ آج گھر میں مرتضیٰ کے آمد عباس ہے، آج گھر میں مرتضیٰ کے آمد عباس ہے، یہ نصیری پھر سے خطرے کے نشان تک آ گئے۔ آج گھر میں مرتضیٰ کے آمد عباس ہے، یہ نصیری پھر سے خطرے کے نشان تک آ گئے، یہ نصیری محفل عباس میں موجود ہے سارے امام، محفل عباس میں موجود ہیں سارے امام، جو رسولوں کے نہ گھر جائیں یہاں تک آ گئے، محفل عباس میں موجود ہیں سارے امام، جو رسولوں کے نہ گھر جائیں یہاں تک آ گئے، اور جب سے حاصل ملاحظہ کہ جب سے حاصل ہو گئی ابنیت زہرا انہیں، جب سے حاصل ہو گئی ابنیت زہرا انہیں، یہ جگہ جو جگہ عصمت کی ہے کہ ایک میٹا درود بھیجی، جب سے حاصل ہو گئی ابنیت زہرا انہیں، جس جگہ عصمت کی حد ہے یہ وہاں تک آ گئے، جب سے حاصل ہو گئی ابنیت زہرا انہیں، جس جگہ عصمت کی حد ہے یہ وہاں تک آ گئے، جس جگہ عصمت کی حد ہے یہ وہاں تک آ گئے، اور جب چلے عباس رن کو فوج کو یہ فکر تھی، جب چلے عباس رن کو فوج کو یہ فکر تھی، اب کہاں تک اب کہاں تک آ گئے، جب چلے عباس رن کو فوج کو یہ فکر تھی، اب کہاں تک ایک قطع جناب نیر جلال پوری صاحب سے گزارش ہے کہ وہ پڑھیں، آپ حضرات نعرہ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ شاہزادے ہیں وہ بے شک تیرے آقا عباس، شاہزادے ہیں وہ بے شک تیرے آقا عباس، پیرہن جن کے لیے خلد سے آیا عباس، اب تیری شان میں کیا بولیں یہ دنیا والے، ملکہ خلد سلیں جب تیرا کرتا عباس۔ ابھی رکیے راہل سنگھ چوہان، تم یہاں آ جاؤ،
अबूज़र भाई आप तशरीफ़ ले आएँ। ज़ामिन भाई हाथ जोड़ के ज़रा सा आ जाइए, एक एक शील्ड आपके लिए वाजिब है। देखिए ऐसा नहीं है कि साहब इस रवी में हम लोग जो है जो अपने फ़राइज़ हैं वो भी भूल जाएं। आप ये समझिए आप ही के दम से सब कुछ है। ज़ामिन भाई अगले साल भी जश्न करना है, 15वां दौर होगा। हाँ आइए आइए अबूज़र भाई की खिदमत में। ज़ामिन भाई को सबसे पहले, ज़ामिन भाई हाथ लगाइए, पहले इनको दीजिए अबूज़र भाई को। हाँ अब एक ज़ामिन भाई को पेश कीजिए। इस्लाम ज़ामिन जाफरी साहब इन्हीं के दम से है, इसी के दम से ये हाल बहाल है। अरे राहुल सिंह चौहान तुम्हारा फोटो कौन खींचेगा, कोई खींच देगा? मोहम्मद राहुल सिंह चौहान और आइए। क्या कहने साहब, वाह 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 वाह। राहुल सिंह चौहान ये तो मोहम्मद को भी है, मोहम्मद को मेहर भाई। हाँ 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 ले लो जल्दी से, खैरियत है, हम भी याद रखे गए, भूल गए थे लोग निजामत किसने की। नेहर भाई की फोटो ले लो, नेहर भाई की ले लो फोटो। अरे हमारी कोई सिंगल वाली, अरे हमारी कोई जरूरत नहीं। ए मोहम्मद आ जाओ, यही वाली ले लो, आ जाओ आ जाओ। हाँ अब है शुक्रिया हैदरी, सबका बहुत शुक्रिया, और अता भाई का बहुत शुक्रिया। हमारा मोबाइल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने उलमाए किराम, शुअराए किराम, जितने अफराद ने अपने महफिल को, अपने जश्न को अपना समझकर शिरकत की है और अभी तक इस फर्श महफिल में मौजूद हैं, उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ास तौर पे हमारे बिरादराम क़िबला काबा हुज्जतुल मुस्लिमीन मौलाना ज़ामिन जाफ़री साहब क़िबला का, जिनके रहम व करम के बरसात की वजह से हम यहाँ जश्न बाबुल हवाइज करते हैं। परवरदिगार उनकी हाजात को पूरी करे और उनकी जो मुश्किलात परेशानियाँ दूर हो। ग्राफ एजेंसी अबूज़र भाई का पूरे टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। क़िबला काबा डॉक्टर नैयर भाई का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने दोस्त, अपने काफ़िले के आलिम दीन मौलाना सुल्तान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। जितने भी हमारे शुअरा किराम तशरीफ़ लाए हैं हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और हम किसी को कुछ नहीं दे सकते। अज्र शहज़ादी फ़ातिमा देंगी, अज्र उसका मादर अब्बास देंगी। इंशाअल्लाह हयात रही फिर आने वाले साल में ये जश्न बाबुल हवाइज होगा, ये इमाम की बारगाह होगी और जश्न होगा। आखिर में हम इमाम की दुआ पढ़ते हैं और इस महफिल को इख्तिताम की मंजिल तक पहुँचाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहि स्साअ व फी कुल्लि स्साअ वलिया व हाफ़िज़ा व क़ाइदा व नासिरा व दलीला व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तवा व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।